میمنوں میں ایک چیز جو بری ہے, بچے نے بس 10ویں پڑھ لی ہے 12ویں پڑھ لی ہے, چھوڑو یار کیا کرے گا, میرے کاروبار میں آگے بیٹھنا ہے تو آج سے لگ جائے میرے کاروبار میں, 4 سال میں بہت اچھا سیکھ چکا ہوگا, ورنہ یہ کہ پڑھائی کر کے آئے گا تو کورا کاغذ آئے گا میرے پاس. اچھا اسٹیریوٹائپ ہے کہ لوگ کہتے ہیں میمن بزنس مین ہے. اگر سب سے زیادہ بزنس مین بھی میمن ہے نا, سب سے زیادہ زکات کھانے والے لوگ بھی میمن ہی ہیں. آپ کو جو بھی انویسٹر جس راؤنڈ پہ بھی آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آپ 4 کروڑ لگاؤ, آپ 10 کروڑ لگاؤ, ریونیو بڑھا. آپ 2 بلین کے آس پاس جانے کی کوشش بھی کریں گے, آپ کا ڈالر اوپر چلے آتا ہے, صحیح ہے, تو آپ نیچے جا رہے ہیں مستقل. تو اگر آپ 2 بلین بھی میں کہتا ہوں آپ نے ٹچ کر لیا. انڈیا اس وقت جو 80 بلین کے آس پاس ہے. کریڈٹ کارڈز یا کارڈ پیمنٹس آر دا سلویسٹ اور اس میں اگر ریفنڈ ہو گیا نا تو 15 سے 20 دن بینک منہ سے کہتا ہے. 15 سے 20 دن کا مطلب ورکنگ ڈیز ہے. ہمارا پروسیس 15 سے 20 دن کا ہے. 8 دن میں ہو گئے تو اس کے نصیب, 10 دن میں ہو گئے تو اس کا نصیب. ہم 15 سے 20 دن بولتے ہیں کسٹمر. ہم نے کوئی SEO پہ کام نہیں کیا, کسی ایسی چیز پہ کام نہیں کیا جس کو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو کورس اسٹرکچر ہے. لیکن برانڈ بنانا سب سے زیادہ مہنگا کام ہے کہ آپ برانڈنگ پہ کام کرتے نہیں کرتے کہ لوگوں کے دماغ میں بس جائے مجھے یہ لینا ہے, مجھے ٹیلی مارٹ سے لینا ہے. ایون آج بھی پاکستان کے جتنے بڑے آن لائن اسٹورز ہیں ان کے اپنے اسٹاف, ان کے سینئر مینیجرس ٹیلی مارٹ سے الیکٹرانکس آف فونس خریدتے ہیں. احمد رؤوف عیسیٰ کا کیا سین ہے؟ یہ کوئی کاسٹ ہے یا جس طرح نارمل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ بس ایسے ہی نام کا حصہ ہے, کوئی کاسٹ ہے؟ عیسیٰ دادا کا نام ہے. اچھا, دادا کا نام عیسیٰ عثمان ہے, تو عبدالرؤوف عیسیٰ میرے والد صاحب کا نام ہے, تو اس لیے عیسیٰ لگتا ہے. اب میرے فادر مشہور ہیں, ان کا نام ہے عبدالرؤوف عیسیٰ, تو اس لیے میں نے اپنا نام احمد رؤوف عیسیٰ رکھا ہے, نہ کہ احمد عبدالرؤوف, کہ لوگ پہچان نہیں پاتے. وہ ریلیشن جو دکھانا ہے نا, اس کے لیے احمد رؤوف عیسیٰ کیا ہوا ہے. اور CNIC میں محمد احمد میرا فرسٹ نیم محمد احمد ہے. اور واٹ اباؤٹ دس میمن تھنگ جو آپ لوگوں کی کاسٹ ہے, رائٹ؟ نارملی نہیں لگاتے ہمارے میمنوں میں اتنا نہیں. اب جیسے میری فیملی میں نہیں دیکھتا کسی کو جو میمن نام لگاتا ہو ساتھ, ہم نام نہیں لگاتے. میمن کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ بڑے بزنس اورینٹیڈ, بڑے بزنس مائنڈیڈ, گھر میں بھی بیٹھے ہوں گے تو فیملی جب ڈنر کر رہی ہوتی ہے, بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو فیملی کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن تھوڑا بزنس کی بھی باتیں بچوں کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں تاکہ ان کی گرومنگ. ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ اتنا نہیں ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے میمنوں میں ایک چیز جو بری ہے, صحیح ہے, بری کہوں گا میں, اس کو اچھا نہیں کہوں گا, کہ ایجوکیشن کا اتنا زیادہ وہ امپیکٹ نہیں ہے. صحیح ہے. پلس یہ ہوتا ہے کہ یار بچے نے بس 10ویں پڑھ لی ہے 12ویں پڑھ لی ہے, چھوڑو یار کیا کرے گا, وہاں پہ اتنے ٹائم ضائع کرے گا, اتنے سال لگائے گا, اینڈ میں بیٹھنا تو میری دکان پہ, صحیح ہے, تو میرے کاروبار میں آگے بیٹھنا ہے تو آج سے لگ جائے میرے کاروبار میں, 4 سال میں بہت اچھا سیکھ چکا ہوگا, ورنہ یہ کہ پڑھائی کر کے آئے گا تو کورا کاغذ آئے گا میرے پاس. تو یہ چیز اسٹارٹ سے بلڈ اپ کر دی جاتی ہے کہ بھائی اس کو کام کرنا ہے میرے ساتھ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اسٹیریوٹائپ بنایا ہوا ہے. اچھا اسٹیریوٹائپ ہے کہ لوگ کہتے ہیں میمن بزنس مین ہے. اگر سب سے زیادہ بزنس مین بھی میمن ہے نا, سب سے زیادہ زکات کھانے والے لوگ بھی میمن ہی ہیں. کراچی میں اگر آپ آئیں گے تو غریب بھی سب سے زیادہ میمن ہی ہے. اگر آپ وہاں کراچی میں آئیں گے تو کھارا در, میٹھا در, حسین آباد, کریم آباد, اتنے علاقے ہیں جہاں ہزاروں لاکھوں فیملیز رہ رہی ہیں, سارے میمن ہیں, غریب ہیں. تو میرے اپنی آرگنائزیشن میں چھوٹی پوزیشن پہ بھی لڑکے کام کر رہے ہیں جو میمن ہیں. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ سارے میمن جو ہے وہ انہوں نے پیسے کما لیے ہیں, لیکن یہ کہ ہاں ایک بلڈ اپ چیز ضرور ہے, یہ سکھائی جاتی ہے میمنوں میں, فیملیز میں ہوتی ہے, سکھاتے ہیں کہ یار ٹھیلا ہو لیکن اپنا ہو, تاکہ وہ اپنا ہوگا نا وہ گرو ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی اور کے ٹھیلے پہ کام کر رہے ہو تو نوکری کر رہے ہو ساری زندگی, وہ کرتے رہو گے. بٹ بیکاز ان یور کیس آپ ماشاء اللہ سے CBM سے پڑھے ہوئے, رائٹ, اور آپ کے جو بھائی ہیں جو آپ کے کو فاؤنڈر بھی ہیں ٹیلی مارٹ میں, وہ IBA سے کوئی مارکیٹنگ کر رہے ہیں بیچلرز میں, رائٹ. تو میرے خیال میں یہ ٹرینڈ ابھی چینج ہو رہا ہے, جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ 10ویں کرا کے پھر آپ کو اپنی دکان اپنے بزنس میں انوالو کر لیتے ہیں. آئی تھنک دس ٹرینڈ از چینجنگ ود دا پیسج آف ٹائم. وہ اسی لیے کہ دیکھیں ہم جیسی مینٹیلٹی ہے, جو ینگ بلڈ آیا ہوا ہے, تو ینگ بلڈ کہہ رہا ہے کہ یار میں پڑھنا چاہتا ہوں, صحیح ہے, میں کیوں نہیں پڑھوں گا. پلس ہماری میرے فادر ہیں, میرے فادر نے بولا بھائی پڑھنا ضروری ہے. میں نے اپنا بیچلرز ماسٹرز دونوں جو ہے اپنے کام کے ساتھ کیا ہے. میرا جب کام میں اسٹارٹ کرا تھا میں اپنے بیچلرز کے دوسرے سال میں تھا 2012 میں, تو میں نے بیچلرز کے ساتھ ساتھ اپنا کام اسٹارٹ کیا. لیکن میرے پہ یہ تھا کہ بھائی جس طرح کی بھی CGP ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈگری ہونی چاہیے. تو میں نے اس کے ساتھ اپنا MBA بھی کیا, اپنا بیچلرز, دونوں ساری چیزیں اس کے ساتھ کی ہیں. تو آپ اپنے آپ کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ ور یو اسٹوڈیس اسٹوڈنٹ, پڑھاکو تھے یا نہیں؟ بس بالکل پڑھا. یہ اگر 6 کورسز میں لے رہا ہوں نا اگر بیچلرس کے, تو اس میں سے 3 مجھے اچھے لگ رہے تھے, میں وہی 3 پڑھتا تھا. باقی 3 میں اگنور کر کے بس یہ ہوتا تھا پاس ہو جائیں اس میں کسی طرح. میں پڑھائی میں کبھی بھی نہیں تھا, لیکن ہاں ہم بچپن سے اسٹریٹ اسمارٹ رہے ہیں, دوستیاں یاریاں رہی ہیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ یار, اور ٹیچرز بھی سچی بات ہے ہم لوگوں کو اسی طرح پتہ ہوتا تھا کہ یار یہ بچے کو آتا سب ہے, بس کا کتابوں میں دل نہیں لگتا ہے. لیکن یہ کہ جو کورسز اب ظاہر سی بات ہے CGPA پوری کرنی ہے, ڈگری پوری لینی ہے, تو وہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں.
تو جو آپ کی بزنس میں انوالومنٹ رہی ہے ود یور ڈیڈ، بیکاز آپ بتا رہے تھے کہ یونائٹیڈ موبائل رائٹ، جو جس زمانے میں نوکیا کا دور تھا اور سارے ان کے فون جو تھے وہ وارنٹی والے تھے، تو آپ ہی کی کمپنی تھی، والد صاحب کی کمپنی تھی رائٹ، جو کہ ہاں چیئرمین تھے وہ. تو آپ کا اسی وقت سے والد صاحب کے ساتھ آن گراؤنڈ چیزوں کو دیکھنا، ہاؤ ایوری تھنگ از ورکنگ ان دا موبائل انڈسٹری یا نہیں؟ ناٹ ریئلی. ہوا یہ ظاہر سی بات ہے ایج بہت چھوٹی تھی میری. 2012 میں تو میرے فادر نے اس کمپنی سے ایگزٹ لیا. 2001 میں انہوں نے وہ کمپنی بنائی تھی ایز اے فاؤنڈر چیئرمین. اب 2012 میں ظاہر سی بات ہے ہماری کوئی ایج نہیں تھی، پھر ہم پڑھ رہے تھے، مستی مذاق سب چل رہا تھا، پھر چلتی پھرتی کمپنی تھی. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ والد صاحب بھی تھے، پھر ان کے پارٹنرز تھے، تو وی نیو کہ یار یہ کمپنی چل رہی ہے، چلتی رہے گی، اس میں ہماری اس وقت کوئی نیڈ تو نہیں ہے. صحیح ہے، ایک چیز چلتی ہوئی گاڑی ہے، اس میں آپ بیٹھنا چاہیں تو الگ بات ہے. پلس آپ کی کوئی سے نہیں ہوتی جب آپ کے پاس اتنے سارے بڑے بڑے عمر کے پارٹنرز ہوں. والد صاحب بھی بڑی ایج ہو، ان کے پارٹنرز بھی اسی ایج کے ہیں، سیم بریکٹ کے. تو ہم ظاہر سی بات آپ کی کوئی سے نہیں ہے، تو ہم اتنا جاتے بھی نہیں تھے. تو ہم اپنی لائف انجوائے کر رہے تھے، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، مستی مذاق کر رہے تھے. بٹ دین دے کے میں سیناریو کہ ہم نے بولا یار اب ہمیں کرنا پڑے گا کام. تو وہ جو کمپنی وہاں سے گئی ہے، ساری چیزیں ہوئی ہیں، وہ کمپنی جس طرح بند ہوئی ہے ساری چیزیں، تو ہم نے بولا یار اب کچھ کام کرنا ہے. پھر جو ہے وہ کام اسٹارٹ کیا والد صاحب کے ساتھ. ورنہ کبھی دل ہوتا تھا کہ یار وہ ہوتا تھا کہ یار ہمارے ابا کی کمپنی ہے، تو ہم جا کے بیٹھ کے چائے پی کے آ جاتے تھے. صحیح ہے، دو لوگوں سے مل کے آ جاتے تھے، سلام دعا کر لیتے تھے، بس یہ ہمارا کام تھا. وہ بھی بہت ریئر، کبھی سیٹرڈے چھٹی ہو، کیونکہ ورنہ آپ کالج لائف اور اس میں آپ کو ٹائم کہاں ملتا ہے کہ آپ پورا دن تو تھکے ہوئے آئے ہوں کالج کے بعد، اس کے بعد آپ آفس کیسے جا سکتے ہیں. تو کبھی کبھی منہ دکھائی کے لیے چلے جاتے تھے آفس. اینڈ دین جب اسٹارٹ کیا کام تو پھر زیرو سے پہلی دفعہ کوئی کام کر رہے تھے. لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم رو تھے بہت. صحیح ہے، وی نیو کہ موبائل انڈسٹری کس طرح چلتی ہے، الیکٹرانکس کیا ہوتے ہیں، چیزیں کس طرح چلتی ہیں، کاروبار کیا ہوتا ہے، ریٹیل کیا ہے، ڈسٹریبیوشن کیا ہے. اس کا ریزن یہ ہے ہم نے بچپن سے وہی چیزیں دیکھی. میرے والد صاحب پاکستان کے پہلے آدمی تھے، انہوں نے موبائل فون کا کام کیا 1991. میری پیدائش 1991 کی ہے. تو میں نے بچپن سے جب سے آنکھ کھولی میں نے صرف فونس دیکھے. یہ آج جو موبائل ایکسیسریز آپ کو دکھتی ہیں مارکیٹ میں کہ اس برانڈ نے موبائل ایکسیسریز، میرے والد صاحب نے 96 میں موبائل ایکسیسریز بنائی تھی تائیوان سے. اس ٹائم چائنا اتنا نہیں چلتا تھا. تائیوان سے موبائل ایکسیسریز بنا کے لائے تھے. ریپڈ چارجر، اوور نائٹ چارجر ہوتا تھا، وہ موبائل کے کیسز آتے تھے، ساری چیزیں. پھر انسٹا فون کے ڈیلر تھے میرے والد صاحب، 3 انسٹا فون کی فرینچائزیں ہیں. پھر موبلنگ کی فرینچائزیں، پھر پاکٹیل. اینڈ دین ہی کیم اپ ود اے سولوشن کہ یار میں کنیکشن بھی بیچتا ہوں، میرے پاس ڈیوائسز بھی ہیں، ایکسیسریز بھی ہیں، وائی ناٹ میں اس کو ایک ہی جگہ کر کے وارنٹی لگا کے بیچنا شروع کر دوں. وہ یونائٹیڈ موبائل کی کریشن تھی. اور پھر وہ چلتی رہی، لیگیسی چلی. اس کے بعد وہاں سے جب ایگزٹ ہوا ہے تو الحمدللہ پھر ظاہر سی بات ہے بڑا ہوں میں گھر میں، تو ہم اسٹیپ ان کیا کہ یار اب کچھ کام کرتے ہیں. والد صاحب کو ظاہر سی بات ہے ہم نہیں بول سکتے کہ یار اب آپ اس ایج میں بھی واپس زیرو سے اسٹارٹ کرو کام. پھر ایک نیا فلیور لے ہم ای کامرس کا، کیونکہ وہ ایک ظاہر سی بات ہے ڈسٹریبیوشن از ناٹ سم تھنگ جو آپ ایک گریجویٹ سے یا نئی جنریشن سے کرو کہ یار وہ صدر میں بیٹھ کے یا کسی مارکیٹ میں بیٹھ کے موبائل ہول سیل کر رہا ہوگا، گٹکا کھا رہا ہوگا. ہم سے نہیں ہو پاتی یہ چیز. تو ہم نے کیا بولا، ہم نے بولا اس میں ایک نیا پہلو ڈال دیتے ہیں وچ واز ای کامرس. ای کامرس واز فینسی. صحیح، ای کامرس از فینسی. تو ہم نے بولا یار ای کامرس میں گھس جاتے ہیں. پھر ہم اس میں ای کامرس میں اسٹیپ ان کی اور وہ آج 8.5 سال 8.5 سال کی جرنی ہے. جو آپ کا ٹیلی مارٹ کی جرنی ہے، وین ڈیڈ اٹ اسٹارٹ؟ ٹیلی مارٹ آفیشلی لانچ ہوا 16 مئی 2014، ویئر ایز اس پہ جو کام ہو رہا تھا وہ 2013 سے ہو رہا تھا. 13 سے. آپ بتا رہے تھے کہ ڈیورنگ وین یو آر اسٹڈنگ آپ ساتھ میں اپنی یہ سائڈ ہسل بھی کر رہے تھے، اسٹڈی بھی ہو رہی ہے آپ کا، واپس آ کر یونیورسٹی میں ہی ہوپ فلی آپ کر رہے ہوں گے FSC میں. تو اتنے لوگ جو ہیں وہ ٹائم نہیں دے پاتے اور زیادہ تر اس وقت سوچ یہی ہوتی ہے کہ کسی اچھی یونیورسٹی میں گھس جائیں تو پھر چلے سائڈ پر کریں گے. تو کون سے ایئر آف دا یونیورسٹی اور آپ کا میجر کیا رہا ہے؟ مارکیٹنگ رہا ہے، BBA مارکیٹنگ رہا، پھر MBA مارکیٹنگ. اور کون سا ایئر تھا آپ کی یونیورسٹی کا جب آپ نے یہ اسٹارٹ کیا؟ 2010 کا میرا بیچ تھا اور 2012 میں نے کام اسٹارٹ کر دیا تھا. فلی کام اسٹارٹ کر چکا تھا میں. ڈیلی آفس جانے والے لوگ تھے. پھر میں نے کورسز کو اس طرح مولڈ کرنا شروع کیا کہ میں صبح کے کورسز لے رہا تھا، یہ سیٹرڈے سنڈیز لے رہا تھا زیادہ، کہ جہاں پہ میرا کام کو میں زیادہ فوکس. اب کلاس لیتے تھے، پہلے ہی ہوتا تھا کلاس لیتے تھے، اگلی کلاس نہیں بھی ہے تو بھی 3 گھنٹے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے مستی مذاق کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، یونیورسٹی میں باہر نکل گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ کلاس لیتے تھے اور اگلی سیکنڈ کوئی ادھر ادھر دیکھے تو بولے احمد غائب ہو گیا، تو ہم فوراً آفس بھاگتے تھے کہ یار کام کرنا ہے ہمیں. تو وہ جو لیکن ٹائم تو بہت اچھا ٹائم تھا کہ جہاں آپ وہ زیرو سے ایک کمپنی کو بلڈ کر رہے ہوں، کہ ایک روٹ ڈال رہے ہوں، پھر آپ آج اس کو دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ ایک تناور درخت بنا ہوا ہے ماشاء اللہ. ہو گیو یو دس موٹیویشن؟ مطلب کہ کس طرح ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہوا لڑکا اور والد صاحب جو یونائٹیڈ موبائل کے ساتھ ایسوسیٹیڈ تھے، چلیں وہ ایگزٹ ہو گئی، بٹ کس طرح ریئلائز ہوا کہ وائی ای کامرس؟ اس وقت ایسا کیا چل رہا تھا انڈسٹری میں جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا، انسپائر کیا کہ یار میں بھی اپنا ایک ای کامرس سیٹ اپ بناتا ہوں؟ 2012 میں جب کام اسٹارٹ کیا نا پہلی دفعہ، تو
बेसिक काम यही था कि मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे. एक यहाँ पंजाब का ब्रांड है G5 के नाम से, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ले ली थी. फिर नोकिया से भी काम कर रहे थे, दूसरों से भी काम कर रहे थे. फिर हम क्या कर रहे थे, मोबाइल फ़ोन जो आ रहे थे वो लोगों को यहाँ पे मार्केट में सेल कर रहे थे. सही है, दैट वाज द टोटल बिजनेस मॉडल उस टाइम पे. सही है, उसका नाम टेलीमार्ट नहीं था, वो अलग एक नाम से हम काम करते थे. हमने काम स्टार्ट किया. उस टाइम पे 2-3 ई कॉमर्स के प्लेयर्स थे, जिसमें कराची के तकरीबन प्लेयर्स थे. तो हमने क्या किया, हम उनको वो दे रहे थे प्रोडक्ट्स एज ए सेलर, हम उनके वेंडर बने हुए थे. फिर हमने यार एक गैप देखा मैंने कि यार ये जो गैप है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं एक ई कॉमर्स बायर हूँ बहुत पहले से. मैं दुनिया के सारे बड़े ऑनलाइन स्टोर से खरीद चुका हूँ, चाहे वो अमेजोन में भी 2-3 अलग अलग रीजन से, फ्लिपकार्ट इंडिया से भी खरीद चुका हूँ, सूक होता था पहले उससे खरीद चुका हूँ, लजाडा से खरीद चुका हूँ. सही, मैं एक सर्विस यूज़ करता था शॉप एंड शिप एरमएक्स की, तो मेरे घर पे लाके प्रोडक्ट दे देते थे. ईबे से खरीदता था मैं. तो मैंने एक इंटरनेशनल ई कॉमर्स का वो देखा है, मतलब एक्सपेक्ट कि जिस तरह काम करता है इंटरनेशनल ई कॉमर्स, वेबसाइटें किस तरह चलती हैं, उनके बैकएंड किस तरह बने हुए हैं. मैं अमेजोन तो आज लोगों को समझ आया, मैं 2012 से मेरे पास अमेजोन का अकाउंट है, यूएसए का सेलर अकाउंट आज भी मेरे पास मौजूद है. अच्छा, सेलिंग अकाउंट जिस पर आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. सही है. इसके अलावा मैं अली एक्सप्रेस का सेलर हूँ, मैं फ्लिपकार्ट का सेलर हूँ, मैं अमेजोन का तो सेलर मैंने आपको बताया हूँ, लजाडा का मैं सेलर हूँ. मैं यहाँ इवन कराची लोकल दराज का भी मैंने सेलर अकाउंट बनाया था. उसका रीज़न ये था, आई वांटेड टू लर्न ई कॉमर्स, कि ये पीछे इनके बैकएंड किस तरह फंक्शन करते हैं, बनाया किस तरह है, टेक्नोलॉजी किस तरह है. तो मैं एज ए ई कॉमर्स वो आप समझ लें, मैं एज ए स्टूडेंट लर्न करना चाह रहा था. फिर जब मैंने देखा यार ये बायर हूँ मैं ई कॉमर्स का, ये करते हैं, यहाँ पे जो मुझसे खरीद रहे हैं लोग वो तो बिल्कुल ही अलग चीज़ें चला रहे हैं, क्योंकि वो सारे लोग चला रहे थे ऑनलाइन दुकानें. ब्रांडिंग का पर्सपेक्टिव ही नहीं था कोई, मतलब वो अलिफ बे पे कुछ नहीं ब्रांडिंग. वो सिर्फ ये कहते थे भाई ये खरीद लो, ये खरीद लो और ये खरीद लो. ना उनकी कोई मार्केटिंग कैंपेन्स हैं, कुछ नहीं है. वो जो ऑर्गेनिक बायर्स पे चल रहे थे तो चल रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहे थे तो चल रहे हैं. तो हमने सोचा यार व्हाई नॉट हम ई कॉमर्स करें, हम उसको एज अ ब्रांड लॉन्च करते हैं. फिर हमने जब 2013 में इसमें मेहनत करी, 2013 के एंड में एक प्री लॉन्च कैंपेन चलाई, जहाँ कराची की तकरीबन बड़ी यूनिवर्सिटी हमने कवर की, जिसमें IBA, ज़ेबिस, CBM, ग्रीनिच, इकरा, बहरिया, सारी बड़ी कराची की यूनिवर्सिटियाँ हम गए, क्योंकि वो कराची की यूनिवर्सिटी में जो बच्चा बैठा हुआ है वो इंटरनेट फ्रेंडली है. सही है, उसको पता है, वो इंटरनेट यूज़र है, वो ई कॉमर्स पे खरीदेगा भी, वही मेरा पोटेंशियल बायर है. आज उसकी जेब में पैसे नहीं है, कोई मसला नहीं, कल इसी की जेब में पैसे आएंगे. और आज अगर नहीं भी है ना पैसे, तो यही अपने बाप की जेब पे भी डोमिनेट करता है. ये इसको आते हैं पैसे निकालना अपने बाप की और माँ की जेब से. हमने बोला इनको टारगेट करते हैं. हमने वहाँ से टारगेटिंग स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता करके हमने उसको पुश करना शुरू किया. और ई कॉमर्स में स्टेप इन करने का एक तो ये बड़ा सबसे बड़ा रीज़न बन गया हमारा कि यार जो लोकल इंडस्ट्री थी बहुत पीछे थी. तो हमने बोला हमें लगता है कि हम इनसे कुछ बेहतर काम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रांड बिल्डिंग. तो हमने ब्रांड बिल्डिंग पे ज़्यादा काम किया. हमने कोई SEO पे काम नहीं किया, किसी ऐसी चीज़ पे काम नहीं किया जिसको लोग कहते हैं यार ये तो कोर्स स्ट्रक्चर है. SEO लोग आपको कहेंगे कोर्स स्ट्रक्चर है वेबसाइट का, इसके बगैर नहीं. मेरी वेबसाइट का आप SEO देखें, मैं वेबसाइट पे इतना SEO पे फोकस नहीं करता. मैंने हमेशा ज़िंदगी में इतना ब्रांड पे काम किया कि मेरा सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक आज भी होता है वो डायरेक्ट ट्रैफिक है, कि वो टेलीमार्ट लिख के आता है, उसको टेलीमार्ट पता है, वो टेलीमार्ट सर्च करेगा, डायरेक्ट टेलीमार्ट.pk पे आएगा और खुद आएगा, उसको गूगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टेलीमार्ट के लिए. तो हमने अदर वे राउंड काम किया, जो महंगा काम होता है. देखिए ब्रांड बनाना सबसे ज़्यादा महंगा काम है, कि आप ब्रांडिंग पे काम करते नहीं करते हैं कि लोगों के दिमाग में बस जाए मुझे ये लेना है, मुझे टेलीमार्ट से लेना है. इवन आज भी पाकिस्तान के जितने बड़े ऑनलाइन स्टोर्स हैं उनके अपने स्टाफ, उनके सीनियर मैनेजर्स टेलीमार्ट से इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ फोन्स खरीदते हैं. वो अपनी वेबसाइट पर बेच रहे हैं, वो खरीदते हैं मुझसे, क्योंकि वो बड़े प्रोडक्ट के लिए मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं. When you say branding, what exactly do you mean by that? अगर आप इसको थोड़ा सा फंडामेंटल इसको ब्रेक डाउन कर दें ब्रांडिंग. देखिए बेसिक चीज़ों में अगर हम तोड़ें ना, ई कॉमर्स किसी भी मुल्क में अगर नहीं चलता, उसके 2 वजूहत हैं. 2 सिंपल, प्राइस एंड ट्रस्ट. सही है. प्राइस को ब्रेक करना मुझे आता था उस टाइम पे. क्यों? मुझे पता था कि मेरी जैसी प्राइस कोई नहीं दे सकेगा. मैं मार्केट में बैठा हुआ हूँ, हम हर किसी को जानते हैं और मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ. तो मैं जो चीज़ 12,000 की आ रही है मुझे, मैं 13 की इसको दे रहा हूँ, वो 14,000 की बेच रहा आगे. अगर मैं 13 में भी बेचूंगा तो मेरी प्राइस तो वो मैच ही नहीं कर पाएगा कभी भी. तो हमने बोला प्राइस को पहले यहाँ पे ले आओ. सही है. तो दूसरी चीज़ हमने बोला ट्रस्ट पे काम करेंगे. सही है. अब ट्रस्ट के लिए मैंने आपको बोला कि ट्रस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, हमें समझ आ गया लोगों का ट्रस्ट किस पे, रिटेल पे. आज भी लोगों का ट्रस्ट रिटेल पे सबसे ज़्यादा. सही है. 98.5% आपका आज भी रिटेल होता है. सही है. तो हमने क्या बोला, हमने बोला रिटेल स्टोर्स बनाओ. सही है. तो इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू जो है ना, उसने हमारी ब्रांड इक्विटी को बिल्डअप करना शुरू किया, कि लोगों ने बोला अरे स्टोर्स खोल रहे हैं, खर्चा हो रहा है, इसका मतलब कंपनी पीछे. तो हमारे यहाँ जो ब्रांडिंग का पर्सपेक्टिव पहली चीज़ आती है ना, वो होता है खर्चा. जो कंपनी खर्चा ज़्यादा कर रही है ना, आपको लगता है ये पीछे बड़ा ब्रांड है,
صحیح ہے, یہ سروس پہ بھی کام کریں گے, کسی بھی چکر میں کسی بھی وجہ سے اپنے برانڈ نیم کو لیٹ گو نہیں کرنے دیں گے. وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ میرا برانڈ گر جائے کسی بھی وجہ سے, ایک بیوقوفی بھی نہیں کرنا چاہیں گے. کیوں؟ اس نے اپنے برانڈ نیم پہ اتنا پیسہ لگایا, ٹھیک, اس نے برانڈ ویلیو بلڈ اپ کی ہے. تو ہم نے اس طرح برانڈ ویلیو کو بلڈ اپ کرنا شروع کیا کہ ہم نے بولا یار ہمارے نام پہ ہمیں خرچہ کرنا ہے. ہم نے جو ویب سائٹ ٹیکنالوجی, آج بھی میری ویب سائٹ ٹیکنالوجی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ تقریباً لوگوں کو بولیں گے تو وہ بولتا ہے کوئی کہ یار شاپیفائی پہ ویب سائٹ بنائیے, ورڈ پریس. میرا PHP لاراویل ہے جس پہ دنیا کی ٹاپ آف دا لائن ویب سائٹس چلتی ہیں, صحیح ہے. آج میری ویب سائٹ, وہ جو ایپ ہیں فلٹر پہ چلتی ہیں. ہمارا جو کور اسٹرکچر ہے AWS کا وہ دنیا کا ٹاپ آف دا لائن ہے. تو ہماری کوشش پوری کیا ہوتی ہے کہ ہم چیزیں اتنی اچھی رکھیں کہ وہ کہیں بھی وہ ہمارے برانڈ امیج کو. اب میرے پاس دن کی کو 50 سے 70 کوئریز آتی ہیں, فرینچائز چاہیے مجھے, اور میں مہینے کی 2 دیتا ہوں یا 3 دیتا ہوں میکسیمم. اس کا ریزن کیا ہے کہ میں نے جس نام پہ کام کیا ہے نا آج تک اتنے سالوں میں, وہ نام کسی بھی وجہ سے میں نہیں چاہوں گا کہ وہ ڈراپ ہو. لیکن غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی, لیکن کیا ہوتا ہے ہم اس کو چیزوں کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے پاس آج تقریباً چیزیں جو ہمارا جو IT انفراسٹرکچر پورا بنا ہوا ہے ویب سائٹ کا, تقریباً چیزیں آٹومیٹڈ ہیں. میں سپورٹ پہ ایک ٹائم پہ ہم UN پہ کال لیتے تھے, اب وہ کال لینا, اس کے بعد اس کو ہینڈل کرنا, پھر ہم نے بولا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ نہیں ہے. میری ویب سائٹ پہ آپ جا کے فونٹ بھی دیکھیں گے نا کسی چیز کا کہ یار پروڈکٹ کا نام اس فونٹ میں لکھا ہے, وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے. میں جو چیز کام کرتا ہوں اسٹینڈرڈ سے. آپ بہت دفعہ میری ویب سائٹ دیکھیں گے تو آپ کو دکھے گا کہ یار یہ تو فلپکارٹ جیسا کچھ لگ رہا ہے, یار یہ والا تو سیکشن سوک میں تھا پہلے ایک ٹائم پہ, یہ تو نون جیسا لگ رہا ہے. وہ سارے جہاں جس نے جو اچھا کام کیا میں اس کو لگاتا ہوں, اور یہ ساری چیزیں پلس پوائنٹ بنتی ہیں میرے برانڈ ویلیو کے لیے. کہ جب میری کوئی ویب سائٹ کھولے نا, وہ بولے یار مزہ آیا, انہوں نے کام کیا ویب سائٹ پہ, یہ مذاق نہیں کر رہے. پھر فلیشی آفیسز آپ نے لانچ کرتے ہی پہلے آفس بڑا کھولنا ہے, اور پھر ہمارے یہاں یہ چیزیں چلتی ہیں کہ آپ کو آفس دکھانا ہے اپنا, آپ کو اچھی آؤٹ لیٹ بنا کے دکھانی ہے, ویب سائٹ اچھی بنانی ہے, اور یہ سارے پلس پوائنٹ آپ کو, اگر آپ کوئی ایڈ سے لا رہے ہیں تو اس میں اچھے سیلیبریٹیز کو لے رہے ہیں تاکہ وہ آپ کی برانڈ ویلیو میں پلس پوائنٹ بنتا جائے مستقل. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز ہم کرتے رہے, بڑی میں نے آپ کو بولا میجر کیمپینس کی. ہم جو سیٹ اپ لے کے جا رہے تھے, یونیورسٹیز والے پریشان ہوتے تھے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ اتنے بڑے لیدر صوفے لگے ہوئے ہیں, وہ کارپیٹ ہیں, کیو پولز ہیں, بڑے بیک ڈراپس لگے ہوئے ہیں, پورے لاؤنج بناتے ہوئے جا رہے تھے ہم. وہ اس لیے کر رہے تھے کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ برانڈنگ کیا چیز ہے, مارکیٹنگ کیا ہے, کہ آپ صرف کسٹمر کے جو وہ ہے نا ایک سب کانشیس کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو وہ سائیکولوجیکلی ہٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے یار یہ چیز کو وہ بڑا سمجھتا ہے, میں وہی کروں گا. اب میری لاسٹ برتھ ڈے کیمپینس 2-3 جو ہوئی ہیں اس میں سارے انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہیں, پاکستانی ایک بھی سیلیبریٹی نہیں ہے. کرس گیل بھی کہہ رہا ہے, ایرک رابرٹس کہہ رہا ہے, انڈین سیلیبریٹیز بھی ہیں اس میں, بالی ووڈ کے دوسرے لوگ ہیں, بڑے ریسلرز ہیں سارے, جن کو آپ اور ہم فالو کرتے رہیں. اور وہ کیا ہے, وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹیلی مارٹ. اور وہ ساری چیزیں کیا بنتی ہیں, پلس پوائنٹ بنتا ہے. اور سارے جو برانڈ ویلیو آپ کی اچھی ہے نا, تو کسٹمر آپ پہ ٹرسٹ کرے گا کوئی بھی پروڈکٹ کو لے کے. میرے لیے میں نے ٹرانسفارم کیا, الیکٹرانکس بیچتا تھا, فونس بیچ رہا تھا, اس کے بعد میں اچانک سے شفٹ آیا ہوں, میں فارمیسی میں بھی گھس گیا, میرے پاس ہیلتھ کیئر بھی ہے, میرے پاس فیشن پورا ہے, میں نے ہر چیز. کیوں؟ جب کوئی بندہ آ کے مجھ سے 5 لاکھ اور 8 لاکھ روپے کا پروڈکٹ خرید رہا ہے نا, تو وہ 20,000 اور 5,000 اور 10,000 کا پروڈکٹ کیوں نہیں خریدے گا مجھ سے؟ تو ہم نے اس کو ادر وے راؤنڈ چلا. لوگ کیا کرتے ہیں, فیشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اور پھر جب وہ الیکٹرانک باتیں کہتے ہیں بک ہی نہیں رہا الیکٹرانک. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں بڑے چیز کے لیے اس کو ٹرسٹ نہیں کریں گے. ہم نے اس کو راؤنڈ گھمایا پورا, کہ ہم الیکٹرانک سے اسٹارٹ کیا ہم نے, اور پھر ہم اس کو راؤنڈ لکھا ہے. اور وہ جب ہو سکتا ہے جب آپ کی برانڈ ویلیو اچھی ہو. ٹیلی مارٹ کو آپ نے بوٹ اسٹریپ کیا تھا, مطلب کہ خود یا فنڈ ریز کیا تھا؟ ٹیلی مارٹ نے آج تک فنڈ ریز نہیں کیا, اب انشاءاللہ آگے جا کے ضرور کرے گا. تو ہم یہ سمجھیں کہ یو ہیو دا ریسورسز ان دا اسٹارٹ جس نے آپ کو الاؤ کیا ٹو ورک آن دا برانڈنگ, بیکاز ان سب چیزوں کے لیے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, رائٹ. لیکن اگر آج کل کے حالات دیکھیں, یا اگر کوئی آج کل آپ نے بہت سارے ای کامرس کے برانڈز مارکیٹ پلیسز کو فیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹ از دا مین ریزن؟ وہ چیز جو آپ نے کہا کہ اچھے آفیسز, اچھا سیٹ اپ, اچھی ویب سائٹ, ساری چیزوں کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پر لے کر کام کرنا, جس کے لیے کافی ریسورسز چاہیے, رائٹ. تو اگر ریسورسز آپ کے پاس اچھے خاصے نہیں ہوں گے تو میں یہ سمجھوں کہ کوئی بھی اچھی مارکیٹ پلیس بنانا اٹس لائک نیئر ٹو امپاسبل. دیکھیں, میں آپ کی بات کو سیکنڈ اس بات پہ ضرور کروں گا کہ مارکیٹ پلیسز جو ہے نا, دیکھیں مارکیٹ پلیسز گلوبلی, آپ انٹرنیشنل کوئی بھی کیس اسٹڈی بڑی سے بڑی اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کہے گا کہ جو مارکیٹ پلیسز کا سروائیول ریٹ ہے دیٹ از 1%. 100 میں سے ایک مارکیٹ پلیس سروائیو کرتی ہے, 99 بند ہو جاتی ہیں. صحیح ہے, مارکیٹ پلیس کا گیم ہے لانگ ٹرم.
मार्केट प्लेस का गेम ये नहीं है कि मैं 1-2 साल में उसको फ्लिप करके निकल के चला जाऊंगा कि कोई आएगा मुझे खरीद लेगा। 1-2 साल में कुछ नहीं होता। 1-2 साल में लोगों ने ट्राई की, किसी ने 2 अरब रुपए, किसी ने 3 अरब रुपए, 1-1 अरब वाली तो दर्जन के हिसाब से कंपनी जिन्होंने नुकसान किया और बंद कर दी। सही है, बहुत सारी केस स्टडी आपको पता है पाकिस्तान में मौजूद है। मार्केट प्लेसेस के डोमेन में अगर आप घुस रहे हैं ना, पहले तो मैं कहूँगा मार्केट प्लेसेस के डोमेन में आपको उस वक्त तक नहीं घुसना चाहिए जब आपके पास पैसे कम है। पैसे आप मुझे आज को बोले ना 10 अरब रुपए टेलीमार्ट बनानी, मैं नहीं बना सकता। And let me stop you here. For the audience understanding, what is a marketplace? Like हम e-commerce store से अचानक marketplace पर आएंगे। देखिए, मैं बेसिक 3 हिस्सों में तोड़ दूँ ना अगर e-commerce को, तो 3 तरीके के e-commerce चलते हैं बेसिक, सही है, सादा अल्फाज में। एक होते हैं ब्रांड स्टोर्स, सही, ब्रांड ऑनलाइन स्टोर्स, जिसका मतलब है खाड़ी है, डाइनर्स है, एडिन रोब है, इन्होंने अपने ऑनलाइन स्टोर्स बनाए हुए हैं, अपनी इन्वेंट्री यहाँ से भी बेच रहे हैं। सही है, ये ब्रांड ऑनलाइन स्टोर्स। Okay. इसकी बात है बेसिक ऑनलाइन स्टोर। बेसिक ऑनलाइन स्टोर क्या होता है? जो सारे लोग चला रहे हैं कि 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 प्रोडक्ट की इन्वेंट्री खुद कैरी कर ली और वही बेचना शुरू कर दी। जो पीछे पड़ा हुआ है वेयर हाउस में वही आगे वेबसाइट पे बिक रहा है। इसके बाद तीसरा डोमेन आता है जहां हम जैसे प्लेयर्स आते हैं। मार्केट प्लेसेस का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप सेलर्स को ऑन बोर्ड लाते हैं, मल्टीपल सेलर। मेरी वेबसाइट पे 2 लाख से ऊपर प्रोडक्ट है, सही है। बहुत सारी वेबसाइटें ऐसी, एक आधी वेबसाइट ऐसी भी है जिसके 8 करोड़ 5 करोड़ प्रोडक्ट हो गए, सही है। तो इस तरह बहुत मार्केट प्लेसेस रेयर होती हैं चलाने के लिए। आपको पाकिस्तान में मार्केट प्लेसेस नहीं दिखेंगी। उसका रीज़न क्या, मार्केट प्लेसेस बहुत ज़्यादा जो है ना, उस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही होती है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल, और इसी वजह से आज दुनिया की कोई भी मेजर मार्केट प्लेस प्रॉफिटेबल नहीं है, सही है। इंक्लूडिंग अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट $8 बिलियन से ऊपर नुकसान कर चुका है टिल द डेट $8 बिलियन से ऊपर नुकसान कर चुका है। आपका पूरा मुल्क $1 बिलियन के पीछे भागता है कि IMF से $1 बिलियन मिल जाए, $1.5 बिलियन मिल जाए। वो $8 बिलियन नुकसान कर चुका है वो कंपनी, सही है। सूख 350 मिलियन, करीम 800 मिलियन मेरे ख्याल ऊपर क्रॉस कर चुका है। तो मतलब दर्जन के हिसाब से कंपनी है। जितनी बड़ी कंपनियां मैं आपको कह रहा हूँ ना, सारी कंपनियां मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर को टच कर रही हैं इस मार्क को। अमेजॉन इंडिया में प्रॉफिट नहीं कर रहा, बिलियंस ऑफ डॉलर, मेरे ख्याल है 5 या 7 बिलियन डॉलर का कोई फिगर है अमेजॉन का जो नुकसान कर चुका है अमेजॉन इंडिया में। उसका रीजन पता है क्या है? कि वो पेनिट्रेट जब करने जा रहा है ना उस मार्केट में फ्लिपकार्ट है, और फ्लिपकार्ट की रूट्स इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग। आप फ्लिपकार्ट की किसी एक कैटेगरी पे जाएं, आपको मजा आ जाएगा। एक कैटेगरी पे जाएं, फॉर एग्जांपल मैन फैशन में जाके जैकेट पे जाके क्लिक करें और जाके देखें कितने हज़ार प्रोडक्ट है उसके बाद जैकेट। इतना जैकेट है कि आप ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे और आप पागल हो जाएंगे मुझे कौन सा खरीदूं। उसने उस लेवल पे, प्लस मैं टेक्नोलॉजी है फॉर एग्जांपल, तो फ्लिपकार्ट की टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। आप उसको अमेजॉन से जब पैरेलल चलाएंगे ना दोनों वेबसाइटों को और ऐप्स को, तो आप हमेशा फ्लिपकार्ट को अच्छा रखेंगे। आप देखिएगा इसको कि फ्लिपकार्ट है, इसकी हर कैटेगरी का स्ट्रक्चर अलग है, सब कैटेगरी का स्ट्रक्चर अलग है, उसके नीचे जो और चाइल्ड कैटेगरी उसका स्ट्रक्चर अलग है, और इसके बाद डेली बेसिस पे वो स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं। तो उन्होंने जो जिस तरह का बनाया हुआ है UI चीज़ें, तो होता ही है कि मार्केट प्लेसेस प्रॉफिट नहीं करती, दुनिया जहाँ में नहीं करती कहीं भी। तो और क्यों नहीं करती? क्योंकि उसका अप्रोच बहुत लॉन्ग टर्म है, वो 10 और 15 साल के हिसाब से बन रही हैं। अगर आप कह रहे हैं 2 साल, फ्लिपकार्ट का फाउंड हुआ था बाय द वे 2006 में। 2006 में फाउंड हुआ है, सही है। 2018 में उसकी फाइनल एक्विजिशन है ये वॉलमार्ट की, ओके, सही है। वॉलमार्ट ने 2018 में उसको खरीदा, एंड आज भी जो उसके दोनों को फाउंडर्स थे, तो उन दोनों को जो को फाउंडर्स हैं, एक बिनी बिनसाल है, दोनों बिनसाल से, तो उन दोनों ने जो है आज भी अपनी इक्विटी जो थी, मेरे ख्याल है 23% या कुछ इक्विटी उनकी, वो उन्होंने आज भी होल्ड की हुई है कंपनी में। उन्होंने पूरा सेल आउट नहीं किया वॉलमार्ट को। 21.6 बिलियन की वैल्यूएशन पे एग्जिट लिया था इन्होंने वॉलमार्ट को, लेकिन ये आज भी वो चला रहे हैं कंपनी को। अब वॉलमार्ट नुकसान करेगा। बट दोज हू डोंट अंडरस्टैंड कि यार एक कंपनी अभी तक जो है ओवरऑल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम अगर $8 बिलियन का नुकसान कर चुकी है, और मार्केट प्लेसेस इतनी मतलब कि सक्सेस रेट उनका 1% या लेस देन दैट है, देन वो किस तरह इतने हाई लेवल पे एग्जिट कर जाती हैं? देखिए व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? मेन गेम पूरे ई-कॉमर्स में चल क्या रहा है? वैल्यूएशंस, सही है। वैल्यूएशन के लिए बॉटम लाइन होना जरूरी नहीं है, वैल्यूएशन के लिए सिर्फ टॉप लाइन विच इज सेल, आपका रेवेन्यू होना जरूरी है। आप रेवेन्यू किए जा रहे हैं, नीचे से आप नुकसान किए जा रहे हैं। तकरीबन बड़ी कंपनियां तो मैंने देखी है वो ग्रॉस लेवल भी नुकसान कर देती हैं। एक चीज 100 रुपए की आ रही है, बेच 98 रुपए की रहे हैं, मतलब आपने ग्रॉस लेवल नुकसान कर दिया। इसके बाद तो आप इस पर मार्केटिंग कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, फिर जो आप अच्छे ऑफिसेज लेके बैठे हैं, महंगे महंगे लोग लेके बैठे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ आपकी नुकसान। तो ये पूरी गेम चलती है वैल्यूएशन पे। किस तरह चलती है वैल्यूएशन पे? आपने बोला फॉर एग्जाम्पल मैं एक बेसिक एज अ
प्लेयर एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं किसी इन्वेस्टर के पास जाता हूँ, मैं कहूँगा सर साल का 1 करोड़ रुपये नुकसान करता हूँ, मेरा जो है वो 20 करोड़ रुपये रेवेन्यू है फॉर एग्जांपल। बोलेगा यार अच्छा एक काम करो तुम, है ना कितने पैसे चाहिए, आप बोलेंगे यार 20 करोड़ के हिसाब से मेरी कोई वैल्यूएशन, उसने बोला चलो सही है 70-80 करोड़ की तुम्हें वैल्यूएशन दे दी, सही है। नॉर्मली 2x आपकी वैल्यूएशन चलती है, सही है, 2.5x आपकी वैल्यूएशन। पाकिस्तानी इन्वेस्टर 1-1.5 से ऊपर नहीं जाते हैं, सही है, वो सेफ खेलते हैं पाकिस्तानी में, सही है। बाहर जो है आपको 10-10 का मल्टीपल भी मिलता है ऑन एन एवरेज रेवेन्यू, राइट, ऑफ द रेवेन्यू, सही है। अगर आप ये सूक और इस तरह के बड़े प्लेयर्स को देखें, जो इन लोगों ने जितनी फंड रेजिंग की है ना, वो आखिरी फाइनल एग्जिट भी, तो उन लोगों को नॉर्मली जो वैल्यूएशन मिली है वो 3.2-3.3 के बीच की मिलती है, सही। आपने एक वैल्यूएशन पे पैसे रेस किया, वो इन्वेस्टर कह रहा है यार तुमने 1 करोड़ नुकसान करते ना साल का, अब तुम 1 नहीं करोगे, मैंने तुम्हें 15 करोड़ दिए ना, अब साल का तुम 10 करोड़ पे नुकसान करोगे। आपने अब वो क्या, अब देखिए जब आप नुकसान ज्यादा करेंगे इसका मतलब क्या, आप मार्केटिंग पे चीजों में स्पेंड करेंगे। जब मार्केटिंग पे स्पेंड करेंगे, फॉर एग्जांपल 10 करोड़ स्पेंड कर रहे हैं, 4 करोड़ आपको ओवरहेड में चला गया, 6 करोड़ आपका मार्केटिंग चीजों में चला गया, तो आपका जो रेवेन्यू फॉर एग्जांपल 20-30 करोड़ था, वो मल्टीपल ऑफ 5 तो हो जाएगा ना। श्योर सही है, मल्टीपल ऑफ 5 जब आपका रेवेन्यू हुआ, विच मीन्स मल्टीपल ऑफ 5 आपकी वैल्यूएशन हो गई है, क्योंकि वो रेवेन्यू का पार्ट बन रही है, रेवेन्यू से निकल रही है। तो उसने जो स्टेक लिया था कंपनी का, वो उसका स्टेक भी 6 गुना 5 गुना, जो वैल्यूएशन बढ़ी उतना बढ़ गया, उसका पार्ट उतना ही है, बढ़ गया। अगले राउंड में आप किसी के पास जाएंगे, वो बोलेगा यार तुम कितना नुकसान करते हो, आप बोलेंगे 10 करोड़, बोलेगा पागल हो, 40 करोड़ नुकसान करो साल का। वो आपको स्केल करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, आप लगाए जा रहे हैं। एक टाइम के बाद ऐसा भी हुआ है, जो कंपनी, आपने रिसेंट एक आर्टिकल पढ़ा होगा, $85 मिलियन 9 महीने में नुकसान कर दिया, बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो होता ही है। फिर ऐसे सिनेरियो में क्यों उनको आगे था कि यार $300 मिलियन का हमारा राउंड आ रहा है, सही है, तो बोला $85 मिलियन क्या नुकसान कर देंगे, मतलब नहीं है, 300 आ रहे हैं ना अगले, फिर अगले 300 इन्वेस्ट करेंगे, फिर क्या होगा, वो 300 के बाद अगले 800 आ जाएंगे हमारे पास, और इसी तरह वो एक गेम चलती रहेगी, एक बबल बनता रहेगा, और एंड में अक्सर ये होता है कि वो कंपनीज बंद हो जाती हैं, कि उनको कोई एग्जिट नहीं मिला, और आगे इन्वेस्टर भी अब कह रहे हैं कितने भाई उड़ाओगे, क्योंकि एक टाइम के बाद देखें वैल्यूएशन ड्रैग अब, और इसके बाद आजकल जो हुआ है सिनेरियो इंटरनेशनली जो चल रहा है पूरा, तो अब जो ग्लोबल इन्वेस्टर भी है ना, वो कह रहे हैं यार प्रॉफिटेबल कंपनी ढूंढो, या ऐसी कंपनी जिसके कोर में कहीं तो हो गया मैं प्रॉफिटेबल होना चाहता हूँ। क्योंकि तकरीबन कंपनी से आप पूछें प्रॉफिटेबल, अरे भाई कैसी बातें करते हो, प्रॉफिट कौन करेगा, हमें आप पूछेंगे तो हम बोलते हैं हमारा तो गोल प्रॉफिटेबिलिटी है। मुझे 8.5 साल हो गए सर्वाइव करते हुए, सही, ई कॉमर्स में तकरीबन लोग आए 1, 2, 3 साल उफ होती है, 3 साल बंद कर देते हैं। यूनिलीवर जैसा प्लेयर आया मंचीज लेके, फौरन बंद कर दिया। OLX आया, फौरन बंद कर दिया। उसका रीजन पता है क्या, उनको समझ आया कि यार हम तो प्रॉफिटेबल बिजनेस करते थे, ये लोग क्या कर रहे हैं, और हम इस रेस में क्यों दौड़े जिस रेस में सिर्फ पैसे उड़ रहे हैं। बट आर यू सेइंग कि सिर्फ पैसा उड़ाना, अगर आपकी कोर वैल्यूज़ में या आपके लॉन्ग टर्म विजन में देखें, अमेजॉन भी तो काफ़ी अरसे बाद प्रॉफिटेबल हुआ है, राइट। रेवेन्यू उनका कहाँ है, मेरे ख्याल में 2019 में था, 20 में था कि $500 मिलियन का उन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, राइट, आफ्टर लाइक मेरे ख्याल में 80-90 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू के बाद। तो आर यू सेइंग कि सम वे डाउन द लाइन, सही, ये 5 साल हो 10 साल हो, लेकिन एटलीस्ट आपका प्लान का पार्ट होना चाहिए, प्लान का पार्ट होना चाहिए। देखिए प्लान का पार्ट होगा तो उसके लिए आप अचीव करने की कोशिश करेंगे ना, आप स्ट्रैटेजाइज तो जब करेंगे ना आपके विजन में एक चीज हो। बट देयर इज वन कन्फ्लिक्ट ना, आपको जो भी इन्वेस्टर जिस राउंड पे भी आ रहा है वो कह रहा है आप 4 करोड़ लगाओ, आप 10 करोड़ लगाओ, रेवेन्यू बढ़ाओ। तो जब आपकी VC कि आपसे एक्सपेक्टेशन यही होगी कि आप खर्चे बढ़ाओ, मार्केटिंग स्पेंड बढ़ाओ ताकि रेवेन्यू बढ़े, क्योंकि अगले स्टेप पर उन्होंने एग्जिट लेकर किसी और VC ने आ जाना है, फिर सेम विल रिपीट। देखिए VC किसी का सगा नहीं है, सही है, VC किसी का सगा नहीं होता। VC का काम ही होता है अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना और चले जाना। वो उसकी कोई कंपनी से लॉयल्टी नहीं है, सिर्फ लॉयल्टी उसके पैसों से जो बड़े होने चाहिए। अक्सर ये होता है जो कंपनियां अचानक परेशान हो जाती हैं, क्योंकि आपने इतने मैसिव लेवल पे स्केल कर दिया होता है कि अब आपको उसमें, अब एक इंजन है उसकी कैपेसिटी आपने इतनी बढ़ा दी, अब उसमें डालना है भाई आपको तेल, जबरदस्ती आपको उसमें डालना पड़ेगा। अब डालने के लिए आपको कोई पैसे नहीं दे रहा, आप कंपनी बंद कर देंगे तो गंदा कौन होगा, VC होगा, नहीं आप गंदे होंगे, क्योंकि फाउंडर आप थे। अगला काम आप नहीं स्टार्ट कर सकेंगे, लोग बोलेंगे तो फेलियर है यार, इसका काम नहीं होता। इतनी बड़ी कंपनी डुबा दी, $100 मिलियन $125 मिलियन लगाने के बाद कंपनी डुबा दी, उसका केस नहीं था, उसको तो धक्का मारने वाले जो लोग थे वो उनको भी दे देखें। तो VC गेम तो वो है कि वो मल्टीप्लाई करता रहेगा अपने पैसे, और जिस दिन उसको अच्छे पैसे मिल रहे होंगे
फॉरन एग्जिट कर जाएगा. बट बीइंग द फाउंडर, और एक फाउंडर का एक विजन होता है राइट, बट इफ यू आर गेटिंग फंडिंग फ्रॉम वीसी और अगर आपको कहता है बढ़ाते जाओ, कैन यू रेजिस्ट दैट कि यार व्हाई शुड आई इन्वेस्ट दैट मच, कि सही है 4 है बट आई वुडंट गो टू 10 करोड़, आई वुड से कि 5 करोड़, बिकॉज मुझे लगता है कि थोड़ी सी ऑर्गेनिक ग्रोथ भी होनी चाहिए. एंड इफ यू रेजिस्ट योर वीसी, क्या होगा, आपको फंडिंग मिलेगी? नहीं मिलती, मैं आपको बता रहा हूँ. क्योंकि देखिए वीसी पता है क्या कहता है, मुझे एक आधी दफ़ा ऐसा हुआ, अपनी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. हमें वीसी ने बात हुई, सारी चीज़ें हुई, वो कहते हैं यार आप क्या करोगे. हमने बोला यार हमने जो पूरा प्लान बनाया 2 राउंड के बाद हम इतने सस्टेनेबल होंगे, सारी चीज़ें होंगी कि हम प्रॉफिट्स कर रहे होंगे पागलों की तरह, सारी चीज़ें होंगी, सुकून में होंगी, ये होगा वो होगा. कह रहा है तो तीसरा राउंड ही रेस करोगे तो हमारा क्या फ़ायदा. वो बैकआउट कर गए वहाँ से. नहीं, क्या क्योंकि उनको मल्टीप्लाई होता हुआ दिखना चाहिए पैसा. क्या वीसी जो है, हर वीसी सीरीज ए में अगर आप एक वीसी से फंड रेज करते हो तो उसका गोल ये होता है कि सीरीज बी में निकल जाए? नहीं, देखिए उसके ऊपर अपनी इक्विटी तो वो उसके ऊपर है कि अब जैसे इंटरनेशनली 2-4 बड़े वीसीज हैं, हाँ. जिन्होंने लॉसेस किए, अब वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे अगले कहीं से भी पैसे कुछ भी आते हैं ना मल्टीप्लाई होकर खींच लो. हाँ. क्या हम आप पीछे परेशान हुए हैं. नॉर्मली ऐसा नहीं होता. अब एक कंपनी है वियतनाम में, सही है, जो बेंचमार्क कंपनी है हमारे लिए, सही है, मोबाइल वर्ल्ड नाम है उसका, जियोडी डोंग. वो कंपनी हमारी तरह ही है, रिटेल स्टोर्स भी हैं उसके, 1000 से ऊपर रिटेल स्टोर्स हैं सिर्फ मोबाइल फोन्स के वियतनाम में. सही है, वियतनाम आपसे आधी से भी कम पॉपुलेशन है, 10 करोड़ लोग हैं तकरीबन. हम तकरीबन 22 करोड़ तो डॉक्यूमेंटेड है, वरना 25 करोड़ लोग हैं हम इसमें. वो कंपनी में जिसने इनिशियल लेवल पे पैसा डाला, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने तक उसी ने पैसे अपने सारे डालता रहा, और उसने एंड में जब एग्जिट लिया ना पब्लिक लिमिटेड बनाने के बाद, तो उसने बोला कि मेरे को इतने 100x हमें जो है वो बेनिफिट मिला. क्यों? वीसी को दिख रहा था कि यार मुझे आगे बेनिफिट दिख रहा है. वीसी को जब तक बेनिफिट दिख रहा है ना आपकी कंपनी में, वो उस वक्त तक आपकी कंपनी का पार्ट बना रहेगा. जहां उसको लगा कि यार हो सकता है वो सीड राउंड में पैसे डालो या प्री सीड में पैसे डालो, ए पे उसको लग रहा है इससे आगे जाएगी नहीं कंपनी, फाउंडर्स की नहीं है इतनी बिसात, हमने गलत कैलकुलेट कर लिया था, ये नहीं चल पाएगा इसके आगे, ये एक कंपनी आगे फेड आउट होती दिख रही है, बिजनेस मॉडल फेड आउट होता हुआ दिख रहा है, या इसके कॉम्पिटिशन में ऐसा कोई ग्लोबल प्लेयर आया कि अब ये मर जाएगा. तो ऐसे केस में क्या होता है, वो बोलता है मुझे आज एग्जिट चाहिए, वो कभी भी ले सकता है एग्जिट. वो आपका पार्ट होता है कि आपने उससे कितना अच्छा निगोशिएट किया इन द टर्म शीट, कि यार आपने उससे ऐसा निगोशिएट कर लिया है कि यार वो जब चाहे आपको लटका के हवा में जा सकता है, तो अलग कहानी है. आपने उसको बाउंड किया हुआ है कि यार 2 राउंड रहोगे, क्योंकि वो किसी भी दिन एग्जिट लेता है, आप भरोसा नहीं है ना किसको बेच के जाता है. फिर आप ये भी टर्म डालते हैं कि जिसको बेच के जाओगे उससे हमें भी कनेक्ट होना ज़रूरी है, कि हमारे लिए भी सेंस बनाता हो वो प्लेयर, ऐसा नहीं हो वो आके हाईजैक कर ले कंपनी खा जाए. तो इसमें ये वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. तो क्या पाकिस्तान में जो हमारे वीसी इन्वेस्टमेंट का कल्चर है, क्या ये आपको इस बात पे मजबूर करता है कि आपने नेक्स्ट सीरीज़ जो भी है वो लेट्स से विद इन लाइक 10 मंथ्स या 12 मंथ्स या 14 मंथ्स इस तरह रेस करना है, ये को फाउंडर्स की लिबर्टी पर होता है कि जब देखिए अगर आपने पहला राउंड रेस कर लिया यहाँ तक आपकी लिबर्टी थी, बट देन जब आपका वीसी पार्ट बन रहा है ना, तो जाहिर सी बात है वो आपका पार्टनर है, पार्टनर बिजनेस है, प्लस वो चाहेगा, वो ये कभी नहीं चाहेगा मेरा पैसा स्टैग्नेंट पड़ा हो. बट वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर तो नहीं है ना, किस वो बस टर्म शीट में जो लिखा हो कि आपने उसको वहां पर अथॉरिटी दे दी, कोई क्लॉज डाल दी. तकरीबन फाउंडर्स टर्म शीट में वीक होते हैं, तकरीबन फाउंडर्स, सही है. वो 4 चीजें ऐसी लिखवाएंगे कि आपको नहीं पता. टर्म शीट से मुराद जो एग्रीमेंट होता है, बेसिक एग्रीमेंट. टर्म शीट इज द एग्रीमेंट बिटवीन यू गाइस, कि आपने स्टेक बेचा है, उसने स्टेक खरीदा है, किन टर्म्स पे चीजें डिसाइड हुई हैं. सही, कितने पैसे डालेगा, कितने टाइम में पैसे आएंगे, अपफ्रंट आएंगे, बाद में आएंगे, वो सारी चीजें डिसाइड होती हैं. कितना इक्विटी दे रहे हैं उसको, बोर्ड सीट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, उसको सीईओ बन सकता है उसका बंदा कभी बोर्ड सीट वाला, या नहीं बन सकता, सिर्फ फाउंडर्स में से बनेगा. आगे राउंड में वो अपनी इक्विटी डाइल्यूट कितनी % तक कर सकता है या पूरी कर सकता है डाइल्यूट, वो इस तरह के सारे क्लॉजेज होते हैं उसमें. लेकिन ये कि देखिए एक दफ़ा वीसी आएगा ना, वीसी कहेगा मैं अगला राउंड चाहिए मुझे, क्योंकि उसको अपने पैसे मल्टीप्लाई करने हैं ना. सही है, उसने एक दफ़ा पैसे डाल के थोड़ी सो जाना है, तो वो कहेगा पैसे रेज करो. आपने देखा होगा कंपनियां कभी पैसे रेज नहीं करती, अचानक से पहला राउंड, 6 महीने बाद दूसरा राउंड, फिर 12-10 महीने बाद फिर तीसरा राउंड, वो इतने राउंड फिर होता पता है क्या, उनमें से एक को फाउंडर फिक्स हो जाता है कि भाई मैं बस वीसी खेलता रहूँगा, मैं पैसे रेस करता रहूँगा, तुम लोग काम करते रहो. और यही होता है. अगर आप वो देखें शार्क टैंक, सबने देखा इंडिया ना, अगर आप वो भारत पे का जो है अश्नीर ग्रोवर, तो उसने अपने इंटरव्यू बड़ा क्लियर किया, बोला यार मुझे तो सबने अलग कर दिया था, बोला था भाई तू पैसे रेस करता रहे, तो बस यही काम करता रहे, इन्वेस्टर खेलता रहे. क्योंकि ये एक फुल टाइम जॉब है, आपको पूरा दिन इन्वेस्टरों को मुंह देना है, प्रेजेंटेशन देनी है, अपने सारे चार्ट्स. अब मैंने जब बनाया ये सारी चीज़ें वीसीज को अप्रोच करने के लिए, तो मैंने फाइनेंशियल मॉडल बनाया अगले 5 साल का. तो मैं आज भी 5 साल आगे का सोच के बैठा हूं कि 5 साल बाद इस महीने में मेरे क्या पीएनएल बनेगा, इस पीएनएल में किस चीज़ का क्या खर्चा होगा, मेरी सेल कितनी होगी, मेरी सारी चीज़ें कितनी होंगी. तो आप इतना ज़्यादा आगे का प्लान कर रहे होते हैं, वो जाहिर सी बात है फुल टाइम काम है.
آپ کو لگتا ہے کہ ایئر لفٹ کی فیل ہونے کی وجہ کہ انہوں نے اتنا برن آؤٹ کیا وہ یہی تھا کہ وی سی کے پریشر میں آ کر کہ نیکسٹ راؤنڈ میں ریس کر لیں گے اس سے زیادہ, اور پھر اکنامک ٹرن ڈاؤن تھا, کچھ اکنامک ٹرن ڈاؤن نہیں تھا. دیکھیں کیا لگا, کیا غلطی آپ کو وہاں پر ہوتی ہوئی دکھی, بیکاز آپ کا بھی ایک ایکسپیرینس رہا ہے اینڈ یو آر رننگ اے ویری سکسیزفل ماشاء اللہ اسٹارٹ اپ کہہ لیں, بزنس کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں. وٹ یو سی دا فلا دیئر, بیکاز اتنی بڑی کمپنی, اتنا زیادہ فنڈ ہونے کے باوجود ہاؤ کین یو فیل. وہ اکثر کہتے ہیں نا اٹس ٹو بگ ٹو فیل, رائٹ. یار مجھے اس میں جو بیسک مجھے ایسا دکھتا ہے نا ایز اے بزنس اونر, مجھے جو دکھا کہ ایک تو جو کیٹیگری میں ڈیل کر رہے تھے نا, جیسے بھائی سپر مارکیٹ کیٹیگری میں نے بھی کی ہے, سپر مارکیٹ کیٹیگری, صحیح ہے. میں نے اس کو اپنا فیلئر سمجھا, میں نے بند کر دی کیٹیگری, صحیح ہے. اور ہم نے اس کو پبلکلی ایڈمٹ کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا کام, یہ نہیں ہے کام کرنے کا. اس کے ریزن کیا ہوتا ہے, آپ جب گروسری آرڈر کرتے ہیں اس میں مارجنس بہت نیرو ہے, صحیح ہے. ایک آٹے کی بوری آپ خرید رہے ہیں 5 کلو 10 کلو کی, بچ کے آ رہا ہے اس پہ چلر 20 روپے 30 روپے 40 روپے, یہ بچت ہے اس میں. اور وہ بوری اگر 5 کلو کی بوری ہے تو اس کو رائڈر جب اٹھا کے لے کے جائے گا وہ اور کوئی کام کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. ایک ڈلیوری کرنے جا رہا ہے جس پہ 50 روپے بچ رہے ہیں, اس پہ رائڈر کو آپ نے 100 روپے دے دیے ہیں, 100 روپے رائڈر کو دیے آپ نے کہ جاؤ ڈلیور کر کے آؤ, صحیح ہے. اور اس کے بعد وہ ریٹرن بھی آئے گا, صحیح ہے. یہ بھی پرابلم ہے کہ مارجنز نہیں ہے, مارجن سے آپ نے گراس لیول نقصان کر دیا ہے, ایک چیز. دوسری چیز جو اوور ہیڈ جس طرح یہ لوگ پال رہے تھے, پرابلم کیا ہوتا ہے کہ اب اور بھی اس طرح کے بزنس ہیں, وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ ڈارک اسٹورز بناتے ہیں. ایک جگہ لیتے ہیں 5000 اسکوائر فٹ 8000 اسکوائر فٹ جگہ لی, اس میں سامان لوڈ کرنا شروع کر دیا. ڈارک اسٹور سے مراد ویئر ہاؤس, صحیح ہے. یہ ویئر ہاؤس کا ان کی انوینٹری اپنی ہوتی ہے, انوینٹری اپنی ہوتی ہے, صحیح ہے. انوینٹری رکھی یہاں پہ, اس کے بعد ایپ پہ ویب سائٹ پہ لگائی اور بولا اب ہم بیچنا شروع کرتے ہیں. اتنی بڑی جگہ کا رینٹل کتنا خطرناک ہوگا آپ یہ سوچیں, صحیح ہے. اب ایک جگہ آپ نے لی, اب کراچی جیسے شہر میں آپ نے اتنے ڈارک اسٹورز بنائے ہوئے مین شاہراہوں پہ. اب مجھے پتا ہے یار ایک چھوٹی سی جگہ بھی آپ لینے جاؤ گے نا تو 15 سے 20 لاکھ روپے رینٹ ہے اس جگہ کا, صحیح ہے. یہ لے رہے ہیں بڑے بڑے اسٹورز, اب آپ 30 لاکھ روپے رینٹ دیں گے ایک جگہ کا. اس کے بعد یوٹیلیٹی بہت مہنگی ہے, صحیح ہے. کراچی میں حد سے زیادہ مہنگی ہے, یہاں کا مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے, کراچی میں بہت مہنگی ہے, صحیح ہے. آپ کی کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے. اس کے بعد جو آپ نے لوگ اچھی آرگنائزیشن سے لوگ توڑنا شروع کر دیے, لاکھ روپے کا بندہ 2.5 لاکھ پہ توڑ دیا آپ نے, صحیح ہے. آپ نے کیوں, آپ کو تھا کہ یہ لوگ میں اچھے ہائر کر لوں تو میری ٹیم بلڈ اپ ہو جائے گی, تو آپ نے اوور ہیڈ جب ایک چیز پہ اتنا بڑھا دیا ہے. اب الیکٹرانکس سے بھی آپ کو مہینے کے اگر 50 لاکھ روپے نکالنے ہو نا, آپ کی جان نکل جائے گی. الیکٹرانکس پہ موبائل پہ ہمارا کیا مارجن ہوتا ہے, 1% 1.25%, اس سے اوپر ہمارا مارجن نہیں ہوتا فون پہ. ہم یہ اتنا کاٹ کے بیچتے, میری ویب سائٹ پہ آپ کو کبھی بھی کوئی RRP پہ ریٹیل پرائس پہ چیز ہی نہیں ملے گی, ہم کاٹ کے بیچتے ہیں, کیوں, کمپٹیشن بہت ہے. تو اگر میں کہہ رہا ہوں الیکٹرانکس سے بھی نہیں نکال سکتا میں, تو یہ سپر مارکیٹ کی کیٹیگری سے کیسے نکالیں گے پیسے. پھر پیریشیبل آئٹم ہے, خراب بھی ہو رہا ہے پڑے, صحیح ہے. وہاں پڑے چیز خراب بھی ہو رہی ہے. وہ آپ کو ٹیمپریچر کنٹرول والے اگر آئٹم آپ نے رکھ لیے ہیں تو ٹیمپریچر کے لیے آپ کو AC بھی چاہیے, کولنگ یونٹس بھی چاہیے, ساری چیزیں چاہیے. تو آپ نے کاسٹ اتنی بلڈ اپ کر لی ہے کہ وہ آپ کاسٹ کے نیچے دبتے جاتے ہیں. پھر مارکیٹنگ کریں گے, صحیح ہے. آپ نے دیکھا ایڈس, اب ایک فیس بک ایڈ بھی آپ چلاتے ہیں, بیسک ایڈ بھی کوئی بندہ چلاتا ہوگا نا, اس کو پتہ ہے 300-400 روپے پہ آپ کی کنورژن کاسٹ لینڈ کر رہی ہے. تو اگر آپ کی 300-400 روپے پہ کنورژن کاسٹ لینڈ کر رہی ہے اس آرڈر پہ, جس آرڈر کی ویلیو 500 روپے تھی, اب آپ کو 300-400 روپے تو نہیں بچ سکتے تھے نا, اس میں آپ کو بچ رہے تھے 50 روپے, صحیح ہے. 100 روپے آپ نے کوریئر کو دے دی ہے, رائڈر کو کہ جاؤ بیٹا دے کے آ جاؤ, صحیح ہے. آپ نے ان کو پر رائڈ نارملی ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے, 100 روپے نہیں, چلو آپ نے 50 روپے دے دیے ہوں گے, 70 دے دیے ہوں گے, تو آپ مائنس کیے, جتنے آپ کے آرڈر زیادہ ہوں گے اتنا آپ کا مائنس زیادہ ہوگا. انہوں نے ان کے کور اسٹرکچر میں, بزنس ماڈل میں اتنا بڑا فلا ہوتا ہے کہ ڈارک اسٹورس, کہ اب میرے کیس میں ڈارک اسٹورس پہ بلیو ہی نہیں کر سکتا. میں تو 0 انوینٹری کیری کرتا ہوں. میرا ویئر ہاؤس آئیں گے نا, تو میرے ویئر ہاؤس پہ آپ کو کیا مل رہا ہوگا, صرف ان ٹرانزٹ. میں کہتا ہوں میرا ویئر ہاؤس نہیں, دبئی کا ایئرپورٹ ہے, ان ٹرانزٹ ہے ساری چیزیں یہاں پہ, آ رہا ہے جا رہا ہے. میں کچھ بھی کیری نہیں کرتا کہ آ رہا ہے, اٹھایا چلا گیا, واپس آیا ریٹرن وینڈر کو واپس چلا گیا. ہاں میں بیچ میں ایز اے پارٹنر ہوتا ہوں کہ جہاں پہ میں ساری چیزیں مانیٹر کرتا ہوں کہ میں باہر سے چیزیں ڈراپ شپنگ نہیں ہونے دے رہا, کیونکہ پاکستان آج ڈراپ شپنگ کے لیے ریڈی نہیں ہے آج بھی, کیونکہ ہمارے سیلر اتنے ویل اکوپڈ نہیں ہیں. کیونکہ سیلر نے کچھ بھی ڈال دیا, کچھ بھی بیچ دیا, کسٹمر نے سوشل میڈیا پہ لکھ دیا میرے اندر سے چیز یہ نکلی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم سینٹر میں پارٹی, میرا ویئر ہاؤس نہیں ہے, چھاونی ہے وہ, اتنے کیمرے ہیں اس میں, کیونکہ کوئی بھی چیز پیک ہو رہی ہے ہم اس کی پراپر ریکارڈنگ ہوتی ہے ایک ایک چیز کی. کسٹمر ہمیں کہتا ہے نا یہ نہیں یہ نکلا ہے, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ہم نے پیک کیا تھا. پھر ہم کوریئر کو بھیجتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم نے پیک کیا تھا, کسٹمر کو یہ نکلا ہے, کوریئر کہتا ہے اچھا ہمارے لڑکے کا فنڈ ہوگا. ابھی جو یہ ایشوز جو آپ بات کر رہے ہیں نا, کسی زمانے میں آپ نے کچھ آرڈر کیا, آیا کچھ, صحیح ہے, وہ جنرلی کم ہو گئے ہیں.
یہ ابھی بھی وہ فراڈ چلتے رہتے ہیں کہ آپ ایک چیز آرڈر کرتے ہو, آپ کو جو ہے اس کا سستا ورژن آپ کو بہترین فوٹو دکھائی گئی پروڈکٹ میں, لیکن وہ جب آیا تو وہ کوئی سی گریڈ کوالٹی تھی. ابھی یہ بڑھتا ہے اور ٹائم کے ساتھ اور بڑھے گا, کیونکہ جب ڈیلی نیا بندہ آن لائن اسٹور کھولتا ہے نا تو اس کا دیکھیں ٹرسٹ ایلیمنٹ نہیں ہے. آپ نے, اب میرے ایک بندہ ہے اس نے ٹی شرٹ خرید لی 1400 روپے کی ٹی شرٹ کسی انسٹاگرام کے پیج سے خرید لی, آیا تو کہہ رہے یار 200 روپے کی سادی ٹی شرٹ ریکس مارکیٹ میں ملتی ہے یار, اس نے اس کو بیوقوف بنا دیا. تو ہم نے کیا بولا کہ بائر کا اسمارٹ ہونا بہت ضروری ہے. میں خرید کس سے رہا ہوں, کیا اگر چیز خراب نکلی تو وہ مجھے جواب دینے لائق ہے, وہ برانڈ مجھے جواب دے گا. تو کیا کرتے ہیں آپ بولتے ہیں یار میں ٹرسٹڈ نیم سے کام کروں گا, کہ میں ایسے بندے سے لوں جو ایسا نہ, یا ورنہ کیا ہوتا ہے آپ بولیں گے یار 200-400 کا آئٹم ہے نا, کھیل لیتے ہیں, نصیب ہمارے. صحیح ہے, نارملی لوگ یہ کر رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ٹرائی اس طرح کر لیتے ہیں. ہم نے بھی جب فیشن اسٹارٹ کیا تو ہمیں تو ہوتا تھا کہ یار نیا کسٹمر آئے گا 200 روپے کے چکر میں بھی آپ کی سروس کو ٹرائی کر لے گا. تو نارملی لوگ یہی کرتے ہیں اس طرح بھی. لیکن ظاہر سی بات ہے ایشوز ہوتے ہیں, اور اس میں ایشوز کا ایک بہت میجر پارٹ ہوتا ہے ہمارے پارٹنرس. کیا فار ایگزامپل میرا وینڈر ہے, صحیح ہے, اس نے کوئی چیز دی, باکس پیک ایک چیز ہے, جا رہی ہے, اندر ڈیمیج تھا, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے وینڈر کو پتا ہو, صحیح ہے, تو کتنی دفعہ کوریئر توڑ دے گا, صحیح ہے. کوریئر, اب میں ایسا بھی ہوا ہے کسٹمر نے 12 Pro Max منگایا, ایک لاہور کی کسٹمر تھی فیمیل, انہوں نے 12 Pro Max منگایا, جب پارسل کھولا اندر سے لینووو کی ڈمی نکلی. اب ہمیں پتا ہے ہم نے پیک صحیح کیا ہے, صحیح ہے, کیونکہ میرے تھرو جا رہا ہے, ہمارے پاس تو ویڈیو ریکارڈنگ ہے. کسٹمر نے ہمیں ریچ آؤٹ کیا, اور ریچ آؤٹ کرتے انہوں نے سوشل میڈیا پہ لگا دیا کہ یار انہوں نے تو ڈمی بھیج دی مجھے. ہم نے کوریئر کو چیک کیا, کوریئر نے بولا یار مجھے 24 گھنٹے تو میں ویلیڈیٹ کرتا ہوں. کیوں؟ دیکھیں کوریئر اپنی جگہ پہ بھی رائٹ ہوتا ہے, ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں. میں آپ کو کہوں کہ کوئی 10 ایسے لوگ نکال لیں جن کو میں 20-20 لاکھ کے پارسل دے دوں, بھروسہ کیوں آپ کے 10 لوگ, آپ 10 لوگ نہیں نکال سکتے. کوریئر کے پاس 10,000 20,000 50,000 کی فلیٹ ہو گئی ہے. اب اگر 10,000 بندہ لاکھوں روپے کے فون لے کے جا رہا ہے, اس کو کیا پتا وہ کیا چینج کر کے دے دے گا. اب وہ کیا کوریئر کے لڑکے نے چینج کیا, کوریئر نے مجھے کلیم دیا, پھر وہ کسٹمر کو میں نے ویری نیکسٹ ڈے نیا فون دیا, اس کو کیک بھجوایا, اس کو پاور بینک بھجوایا کہ معذرت غلطی ہو گئی ہم سے, حالانکہ ہماری نہیں تھی. مارکیٹ پلیسز میں یہ بہت برائی ہوتی ہے کیونکہ آپ کے اتنے پارٹنرز انوالو ہوتے ہیں نا. اب وینڈر ہے, اس کی غلطی بھی آپ کی ہے, ٹیکنالوجی کی غلطی آپ کی ہے, آپ کے لڑکوں کی آپ کی ہے, کوریئر کی آپ کی, پیمنٹ گیٹ وے کی آپ کی, جتنی غلطیاں وہ سب آپ کی ہیں. اب ایک کسٹمر میرے پاس آیا, کہہ رہے یار 2 مہینے سے آپ نے ریفنڈ نہیں کیا. ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو اسکرین شاٹ, میری طرف آ گیا تھا لنکڈن پہ, اس نے مجھے ٹیگ کر کے پوسٹ لکھ دی, میں نے اس پہ نیچے اسکرین شاٹ لگایا, میں نے کہا دیکھیں ہماری طرف سے 2 مہینے پہلے چل چکا ریفنڈ, بینک نہیں کر رہا, اس کو جا کے پکڑ لو, میں کیا کروں. ٹھیک ہے, ہماری طرف سے ریفنڈ چل کے ہمارے اکاؤنٹ سے گڑ گئے, اب وہ بینک آپ کو سیٹل نہیں کر رہا, اب یہ بھی ایشو ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ایشوز آتے ہیں, اور وہ آئیں گے کیونکہ اس کا ریزن کیا ہے کہ ہمارے جو پارٹنرز ہیں وہ اتنا ویل اکوپ نہیں ہے. اب وہاں پہ آج تک تقریباً جو کوریئر ہیں, بہت سارے بڑے کوریئرز بھی ہیں جن کے پاس جو لڑکے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس ان کی ویلڈ نہ NIC رکھتے ہیں نہ دوسری چیزیں رکھتے ہیں, پھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. پھر ان لوگوں نے پورے سسٹم اس پہ انشورنس پہ بنائے ہوئے ہیں کہ کوئی چیز چوری ہو گئی, انشورنس کلیم. ابھی TCS کے ساتھ میرا ہوا انشورنس کلیم, 4 یا 5 مہینے بعد مجھے پیسے ملے ہیں, میں سیٹل کر چکا ہوں ویری نیکسٹ ڈے کسٹمر کو, میں نہیں روک سکتا, میں کیسے بولوں گا کسٹمر کو, وہ ہمیں کوریئر ہمیں لٹکا دیتا ہے. میرے ویئر ہاؤس میں ایسا بھی ہوا ہے کہ 10-10 20-20 لاکھ روپے کا سامان پڑا ہوتا ہے جو کہ ٹوٹا ہوا آ گیا, پڑا ہوا ہے کوریئر, کیونکہ کوریئر جیسے کلیم ویلیو دیتا ہے نا مجھے, میں اس کو دیتا ہوں یہ ٹوٹی ہوئی چیز آپ کی تھی بھائی, اب آپ اس کو جو دل کرتا ہے کریں, تو میں اس کو جمع کرتا ہوں. ایسا بھی ہوا ایک ٹائم پہ ایک کوریئر پہ میرا 3.5 ملین کا کلیم تھا. آپ سوچیں اس نے کتنی LED اور کیا کیا توڑا ہوگا, اور کتنے کسٹمر کو ہم نے برداشت کیا ہوگا. اب ایک فون کسٹمر آرڈر کرتا ہے پری آرڈر کا, جس میں گیو اوے بھی ساتھ ہے. ابھی لاسٹ ہوا تھا ہمارے پاس Fold 3 میں کہ کسٹمر نے آرڈر کیا, 3 لاکھ روپے کا فون تھا, 2,95,000 کا میرے خیال ہے, گیو اوے بھی اس میں کوئی سیمسنگ بڈس پرو بھی ساتھ تھے. گیا کوریئر کہہ رہا ہے چوری ہو گیا پارسل, وہ کسٹمر کہہ رہا ہے مجھے گیو اوے والا چاہیے ہے, وہ ختم ہو چکا ہے یونٹ, کیونکہ پری آرڈر تو ہوتے ہی سلیکٹڈ ہے, ختم ہو گیا. اب میں اس کو کیسے دوں, 20,000 روپے نقصان کر کے جیب سے دیا ہم نے اس کو بیر پٹ, کیونکہ وہ کسٹمر کہتا ہے میں نہیں جانتا کوریئر کو, میں نہیں جانتا کسی بھی کو بھی, میں آپ کو جانتا ہوں. تو ایسے آپ کو جانتا ہوں والے بہت سارے کسٹمر آتے ہیں ہمارے پاس, ہم ان کو ڈیلی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کیوں, ہمارا پارٹنر ویک ہے کسی چیز میں. اب پارٹنر کے بھی تقریباً کام ہم کر رہے ہوتے ہیں کوریئر کے, کہ بھائی یہ ریکنفرمیشن کی کال کر لیں, ذرا یہ دیکھ لیں. اکثر یہ ہوتا ہے کوریئر نے اٹیمپٹ نہیں کیا, پارسل واپس آیا تھا, کسٹمر کہہ رہا ہے مجھے کسی نے فون نہیں کیا. تو اب ہم نے رول بنایا ہوا اتنے سالوں سے کہ جب جاتا ہے جس اسٹیشن پہ, اب لاہور کا, کراچی سے لاہور آیا پارسل, تو لاہور میں ہولڈ ہوتا ہے. اگر اس نے بولا ریٹرن ہے تو لاہور میں ہی ہولڈ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم واپس ایک کنفرمیشن کال کر رہے ہیں, تاکہ اگر کسی کو اس طرح کی چیز ہوئی کہ اٹیمپٹ, کیونکہ کوریئر نے اپنے پیسے بنا لیے,
ان سے ریٹرن چارجز بھی بنا لیے, اس نے پوری گیم اپنی کھیل لی ہے, آپ نقصان میں بیٹھے کیونکہ آپ کو ری شپ کرنا پڑے گا, اس کے الگ سے پیسے دینے پڑیں گے آپ کو. تو ہم یہ ظاہر سی بات ہے, ہم تو جلتے کوئلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کسی بھی غلطی ہماری بن جاتی ہے اور یہ غلطیاں بڑھیں گی. جو آپ کے ملک میں جب ایک اسٹرکچرڈ نہیں ہے نا, دیکھیں اب کوئی گورننگ باڈی نہیں ہے ای کامرس کی. پچھلے سال میرے خیال میں آپ لوگ کچھ پالیسی بنانے گئے تھے, وہ نہیں بنی آج تک. صحیح ہے, نہیں بنی, گورننگ باڈی نہیں ہے نا, میں کہتا ہوں آپ گورن جو پالیسی بنا رہے تھے اس میں کیا مینشن تھا, پالیسی what were you trying to achieve دیکھیں ہم اس ٹائم پہ جو ٹرائی کر رہے تھے نا, تو بہت ساری چیزیں تھیں. ایک تو ہم نے بولا کہ یار ہر کوئی جو آن لائن اسٹور بنا لیتا ہے نا, تو وہ ہم سارے پلیئرس کو پریشان کرتا ہے. تو ایک طریقہ کار ہونا چاہیے اس کی رجسٹریشن. صحیح, ایک پلیئر آتا ہے نا تو وہ رجسٹر کرے اپنے آپ کو طریقے سے. لیکن میرے خیال میں دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. میں ابھی جاتا ہوں شاپیفائی کا اسٹور, انڈیا میں ہوتی ہیں, آپ کسی بھی ڈیولپ کنٹری, انڈیا میں کیا آپ وہاں پر آن لائن ویب سائٹ پر کوئی شاپیفائی اسٹور یا ورڈ پریس اسٹور بناتے ہو, تو آپ کوئی بھی چیز کریں نا تو آپ ایز اے بزنس اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیں. اچھا, ایز این مین FBR کے ساتھ, SCCP کے ساتھ. اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ جب سینسیبل, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ سینسیبل کام کرنا چاہتے ہیں, تبھی آپ نے کمپنی بنائی ہے. آپ گھر سے بیٹھ کے تو نہیں چلا رہے. پرابلم کیا ہوتا ہے, دیکھیں گھر سے بیٹھ کے چلانا کوئی برا نہیں ہے, چھوٹا کام کرنا کوئی برا نہیں ہے, ہر کام اچھا ہوتا ہے. صحیح ہے, لیکن پرابلم سب سے بڑا کہاں آتا ہے کہ جب وہ ایک بندہ جس نے آج کام اسٹارٹ کیا ہے, اس نے کسی کسٹمر کو چیٹ کیا, وہ کسٹمر یہ نہیں کہتا کہ اس نے مجھے چیٹ کیا ہے, وہ یہ کہتا ہے سارے ایسے ہی ہوتے ہیں, ساری انڈسٹری کو بلیم کر رہا ہے, وہ پوری انڈسٹری کو لے ڈوبتا ہے ایک اس کی غلطی. انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر رجسٹر ہوتا ہے, what is the process. پاکستان میں بھی رجسٹریشن انہوں نے, اب ہم نے کیا بولا تھا, دیکھیں ہم نے بولا آپ رجسٹر کرائیں, رجسٹریشن کا ایک طریقہ رکھیں. وہ کیا ہے, ہم نے بولا آپ رجسٹر کر کے اس کو بولیں یار تم 2 سال 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے لے لو, تو وہ رجسٹر کرائے گا. ایٹ لیسٹ ٹیکس نہیں دے گا, بریکٹ میں تو آ جائے گا, بریکٹ میں آ گیا. صحیح ہے, تو ہم نے کیا بولا آپ کا کام ہے 2 سال کے بعد اس سے پیسے لے لینا. صحیح ہے, آپ کے اس کو سیل بھی پتہ ہے, آپ کو ساری چیزیں پتہ ہے, وہ آپ کے ہاتھ میں 2 سال کے بعد وہ آپ کو ٹیکس دینا شروع کر دے گا. لیکن وہ اس ٹیکس ہالیڈے کو اچیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کرا لے گا. پھر ہم نے کیا بولا کہ ہم ایک اسٹینڈرڈائز ہم اس پہ کام کر رہے تھے کہ یار ہم نے بولا جیسے ISO ہے فار ایگزامپل, ISO کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے. ہم نے بولا ایک سرٹیفکیشن نکالنی چاہیے کہ جہاں پہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہم بنا لیں, سارے بڑے پلیئرز بیٹھے تھے اس ٹائم میں ہم ساتھ, ہم بولے سارے لوگ مل کے یہ بنا لیں. میرا بڑا پلیئرز تھے اس وقت, اس وقت یہ وہ ہوتا تھا, دراز تھا ساتھ, فوڈ پانڈا تھا, کریم تھا, ہم تھے, اور ایک آدھا کوئی اور پلیئر تھا میرا خیال ہے, 2 پلیئر اور تھے شاید. تو ہم سب بیٹھ رہے تھے ساتھ, اور ہم لوگوں نے یہ رکھا تھا کہ آپ ISO سرٹیفکیشن میرا جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ چیز جینون ہے, صحیح ہے, اس کے پروسیس سے الائنڈ ہے. ہم نے بولا اسی طرح کہ ایک پروسیس الائنڈ ہونا چاہیے. صحیح ہے, یہ میرا آئیڈیا تھا اسٹارٹ سے کہ ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے کہ جہاں پہ ہم اس کے ایک ہیڈر میں لگا دیں کہ بھائی فار ایگزامپل ECAP ہم نے ایک نام رکھا تھا, ای کامرس ایسوسی ایشن آف پاکستان. تو اب جا کے وہ رجسٹر ہونے کی باتیں آ رہی ہیں. 2018 میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, تو تھوڑے دن پہلے میں نے گروپ میں دیکھا کہ آیا ہے کہ وہ ڈل ہو گئی وہ چیز. ہم نے بولا کہ اس کا لوگو لگانا چاہیے ہیڈر میں کہ یہ ECAP سرٹیفائڈ ویب سائٹس ہیں, ان سے کوئی بھی ایشو آتا ہے آپ ECAP کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, یہ ہمارے ممبر ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, اس کو یہ یقین ہوگا کہ میں ECAP سرٹیفائڈ کا لوگو دیکھوں, مجھے اسے لے لینا ہے. مجھے یہ ٹینشن نہیں ہوگا کہ یہ مجھے چیٹ تو نہیں کرے گا. وہ آپ کو چیٹ نہیں کرے گا, کیوں, اس کے پروسیسز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے, وہ میرا ممبر ہے, میں اس کو پکڑ سکتا ہوں. اور پروسیسز دیکھیں, ہم جب بڑے پلیئرس کہیں بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو ہم نے ظاہر بات اتنے سال لگائے ہوتے ہیں انڈسٹری میں, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پروسیسز یوں ہوں گے تو یہ کام چل سکتا ہے, اس نے یہ چیزیں کری تو نہیں چلے گا. تو ہم نے کسی کو پہلے دن ہی اینالائز کر کے اگر اس کو ECAP سرٹیفائی کر دیا ہے, میری ویب سائٹ بھی ECAP سرٹیفائڈ ہو, چھوٹے پلیئر کی بھی ہو, مجھے کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, سب ایک ہی پار پہ ہوں, لیکن اس میں کسٹمر کو یہ پتا ہوگا کہ میں ان ویب سائٹ سے لوں گا نا تو مجھے بینیفٹ ہے, اور میں یہ مجھے کبھی چیٹ نہیں کریں گے. تو یہاں ایک جو چیٹنگ کا جو پرابلم ہے, جو آپ نے جیسے بولا نا کہ یہ لوگ چیٹ کیے جا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوگا, اور اس کو روکنے کے لیے آپ اسی طرح کے وہ لگاتے ہیں بیریئرس, کہ کسی طرح ان بیریئر سے آپ, اب کیا ہر بندہ بولے گا میں ECAP سرٹیفائڈ ہو جاؤں. پھر ہم ECAP سرٹیفائڈ ہونے کے لیے جب آئے گا, ہم بولے گا آپ پراپرلی رجسٹرڈ ہے, وہ بولے گا نہیں NTN بنا, نہیں, ہم بولیں گے بناؤ. تو ہم اس کو کیا پوری انڈسٹری کو اسٹرکچر میں جب لے آتے ہیں نا, تو جب سب ایک لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, سب اچھا کام کرتے ہیں, نہ کہ کوئی جگاڑو کام کر رہا ہے, کوئی اور کچھ کام کر رہا ہے, اور کسی کی بھی ایک کی بھی غلطی پوری انڈسٹری کو ڈینڈ پہ ہرٹ کرتی ہے. اور آج تک اس نے کیا ہے. ہم سارے پلیئرز, ایک کی بھی غلطی, میری بھی غلطی ہوتی ہوگی نا, میرے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں نا ہماری کمپنی سے, تو جب غلطی ہوگی نا تو وہ سب کو ہرٹ کرے گا.
تو ہم کیا کریں گے, ہم بولیں گے یار اپنے پروسیسز کو, چیزوں کو بہتر رکھو, تاکہ ایسا نہیں کوئی جا کے ای کیپ میں کمپلین کر دے. نارملی آپ نے کیا دیکھا ہے اپنے 8 سال کی جرنی میں کہ فراڈ زیادہ تر کون کرتا ہے, جو کہ اسٹور اونر ہے, جو کہ سیلر ہے, یا بائر کی طرف سے بھی؟ کیونکہ بہت سارے کیسز بائرس کی طرف سے بھی بہت ہے پاکستان میں. واٹس ہیپننگ آن دیٹ کیس, کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگا ابھی تک کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں, یہ کون ہے جو کہ ویسے ہی آ کے آرڈر کر کے اور غائب ہو جاتا ہے, اس طرح کے بڑے کیسز؟ ہم جو انڈسٹری کو جس کو ڈسٹرپ کرتے ہیں نا, وہ ہے ریٹیل. ای کامرس ڈسٹرب کر رہا ہے ریٹیل کو, تو ریٹیل والوں کا تو ہم دشمن ہیں. صحیح, ریٹیل والا تو میں خواب میں اٹھ کے بھی گالیاں دیتا ہوگا, بٹ ای کامرس تو ریٹیل کے مقابلے میں ابھی بھی پاکستان میں بہت چھوٹی ہے. نہیں دیکھیے, چھوٹی ضرور ہے, لیکن اس کے بعد اب ہوا کیا. اب میں فار ایگزامپل بہت سارے دکانداروں کو جانتا ہوں, میرا لیگیسی بزنس پرانا یہ تھا ریٹیل. صحیح, ہم نے جو دیکھا ڈسٹریبیوشن. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک ٹائم پہ بلیک بیری, پورش اور جب بیچتے تھے نا, پورش ڈیزائنر, یہی زمزمہ کے اور ڈیلر, اور 1 لاکھ روپے فون پہ کماتے تھے. 1 لاکھ روپے فون پہ کماتے تھے. کیوں؟ پرائز کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. پھر ہم جیسے پلیئر آ گئے جنہوں نے 4-4 ہزار میں بیچنا شروع کر دیا اوپر میں. یہ فون لاکھ روپے کے فون میں ہم 4 ہزار کما رہے تھے, کیونکہ ہمیں لگتا تھا 4% بچ رہا ہے یار, اتنا کہاں بچتا ہے فون پہ. میں نے آپ کو بولا نا 1% بہت ہوتا ہے ہمارے لیے. تو ہم نے جب پرائسز اس طرح کی لگانا شروع کر دی نا, جو بہت زیادہ گندی تھیں, تو ان کے مارجنس نیرو ہو گئے. جہاں یہ RRP کے آس پاس, ان کو پتا ہے سیمسنگ میں 2% بھی کاٹ کے بیچ دوں تو اس کو ڈسکاؤنٹ لگ رہا ہے, ہم نے 6-7% کاٹ کے بیچنا شروع کر دیا, کیونکہ ہمیں پیچھے مارجن مل رہا تھا. ہم نے بولا 1% بہت ہے, گھر چل جاتا ہے ہمارے اس میں, 1% پہ ہم گھما دیں گے مال. پھر کیا ہوا, ہم ان کو برا لگنا شروع ہو گئے. تو یہ لوگ جو ہے, ہم لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ ہمیں آتے ہیں اس طرح کے آرڈرس, کہ جہاں پہ کسٹمر ہم سے منگاتا ہے کوئی چیز, کہتا ہے خراب نکلی, ڈیڈ ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ ڈیڈ, اس کے پاس کوئی چیز پڑی ہوئی تھی پرانی, اس نے وہ ڈبے میں ڈالی, بولا یہ آپ کی تھی. یہ مستقل ہوتا ہے. ہاؤ ڈو یو آئیڈینٹیفائی کہ ایک چیز میں آپ کو کہتا ہوں آپ سے فون آرڈر کیا, لیکن وہ میرے پاس دوسرا خراب فون تھا, میں آپ کو کہتا ہوں خراب ہے. ہاؤ وڈ یو؟ بہت ساری ڈیوائسز جو ہوتی ہیں نا, ان میں اب جیسے فونز ہیں فار ایگزامپل, تو اس میں ہم فونز میں سیو ہوتے ہیں. کیوں؟ IMEI نمبر ہوتا ہے. بہت ساری ایسی ڈیوائس ہے. فار ایگزامپل میں لینووو کے ایئر بڈس بیچ رہا ہوں, ہیلو کی ڈیوائسز ہیں, شاؤمی کی ہیں. اب ایک ہی سیریل نمبر پہ پوری پروڈکٹ بنی ہوئی ہوتی ہے, کہ اگر وہ لینووو کا ایک ایئر بڈ ہے, وہ اس ماڈل کے جتنے ایئر بڈ ہیں نا, ان سب کا ایک سیریل نمبر ہے. صحیح ہے. اب میں کیسے ٹریک کروں گا؟ اس پہ ہمیں چیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے, کہ وہ کہتا ہے اندر سے ڈیڈ نکلا. ہم کہتے ہیں چلو 2000 کی چیز ہے, کتنا ٹرائی کر لے گا ہمارے پہ, کتنے دفعہ. اب میں کیا کرتا ہوں, میں ہوں مارکیٹ پلیس, میں کیا کرتا ہوں, سیلر کے پاس جاتا ہوں, میرا تو نہیں ہے. کتنی دفعہ سیلر کہتا ہے یار میں نے جینوئن پیک کیا تھا, پھر بیچ میں ہم لٹک جاتے ہیں. کیوں؟ ایک دفعہ ہوا ایک کسٹمر, وہ اس نے سول بردرس پہ جا کے پوسٹ لکھی. صحیح ہے, ایک گروپ ہے سول بردرس. ہاں بالکل. اب وہ سول بردرس کا جو ہیڈ ہے, اس کا مجھے میسج آیا کہ یار یہ کسٹمر کہہ رہا ہے مجھے جو چیز ہے وہ ڈیڈ نکلی ہے. تو میں نے بولا, اس نے ہمیں ریچ آؤٹ کیا. بولا نہیں. تو بولا ہمیں ٹکٹ ریس کرو نا, ہمیں فرشتے تھوڑی بتائیں گے کہ خراب نکلا ہے, ہمیں کیا تو بتا لے گا. اس نے ہمیں وہ ریچ آؤٹ کیا. میں نے بولا کہ اس کو نیا بھجوا دو. اس کو نیا بھجوایا, کہہ رہے یہ بھی ڈیڈ ہے. دوسری ہم نے چیک کر کے بھیجی تھی, چیک کر کے کھول کے, ہم نے بولا سر چیک کر کے بھیج رہے ہیں, کھول لیں پروڈکٹ, کیونکہ ڈیڈ نہ نکل جائے پھر آپ کا ایکسپیرینس خراب ہو جائے گا. تو ایز اٹ از کنڈیشن ہے کہ لیکن کھول کے ہم اس کو چیک کریں گے. اسی ویڈیو بھی بنا لی ہم نے, بنا لی. دوسری کہہ رہے ڈیڈ ہے. ہم نے سر واپس بھیجا, ہم آپ کو تیسری بھیجتے ہیں. میں نے اس کو تیسری بھیجی, کہہ رہے تیسری بھی ڈیڈ ہے. ہم لوگ سر کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی واپس بھیجا, ہم آپ کو ریفنڈ کر رہے ہیں, ہم آپ کو پروڈکٹ ہی نہیں دینا. کیوں؟ ہمیں کلیئر ایک چیز دکھ رہی ہے نا, بندہ ہمیں چیٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اکثر یہ آئیں گے میرے ایئرپوڈس فیک نکلے. صحیح, ایئرپوڈس میں آتا ہے یہ. کل میں نے ایک کمپلین دی, ایئرپوڈس فیک نکلے ہیں. وہ کہہ رہا ہے وہ میں فیوچر ٹیک پہ گیا, وہ کہہ رہا ہے نکلی ہیں. ہم نے بولا سر فیوچر ٹیک سے لکھوا کے لے کے آ جو نکلی ہیں, ہم آپ کو نیا دے دیں گے یا ریفنڈ دے دیں گے انسٹنٹ, کوئی ٹینشن نہیں. وہ کہہ رہا ہے وہ لکھ کے تھوڑی دے گا. تو ہم نے بولا ہم کیسے مان لیں پھر. صحیح ہے, کہ ہمارے پاس دیکھیے چیزوں کو ٹریک ہوتا ہے. میرے پاس آج کوئی کسٹمر آتا ہے نا کہ یار 8 سال پہلے آپ سے یہ لیا تھا, تو میں اس کو یہ بتا دوں گا یہ IMEI نمبر تھا آپ کی ڈیوائس کا, یہ والا نہیں تھا. اور یہ میں نے IMEI نمبر مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس وینڈر سے لیا تھا, کیونکہ پہلے دن جب میں نے کمپنی بنائی تھی نا, میں نے پہلی چیز اس میں ERP لگائی تھی. پہلی چیز میرا ERP لگا تھا, پھر میں نے کمپنی بنائی تھی. ERP یہ جو ہمارا پورا انوینٹری مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کا پورا سافٹ ویئر, تو ہم نے پورا بنا کے پہلے لگایا, اس کے بعد کمپنی بنائی. تو آج میرے پاس ہر چیز ٹریکنگ ہے. میں یہاں تک کہ لوگوں کی فون کالز میرے پاس ہوتی ہیں ریکارڈ پہ, کہ اگر میں کسی سے بات کر رہا ہوں تو کیا چیز بات ہو رہی ہے. پھر ہم نے اب جب جا کے ٹکٹنگ پینل بنا لیا تو اب جان ہی چھوٹ گئی ہے کہ ہر چیز وہیں پہ ڈاکیومنٹ ہو جاتی ہے آرڈر نمبر کے حساب سے پوری کی پوری. کین یو ریلیٹ دیٹ ٹو آور نیبر, جہاں پہ آلریڈی ای کامرس انڈسٹری اتنی بڑی ہو گئی ہے, ان کے مقابلے میں ہماری آبادی کچھ بھی نہیں ہے, مارکیٹ سائز بھی کچھ بھی نہیں ہے, ہم جسٹ لیکن کلچر سیم ہے, لوگوں کی ڈیموگرافک سیم ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایشوز وہاں پر بھی آئے تھے؟ وہاں پہ بھی آئے. آپ میں کہتا ہوں اسٹینڈ اپ کامیڈی اگر دیکھتے ہیں نا تو تھوڑا بہت دیکھیں گے تو وہاں بھی لوگ کہتے تھے کہ
कि यार वो फ्लिपकार्ट से फ़ोन मंगाया, अंदर से लाइफ बॉय निकला, वो कह रहे हैं उसने आईफोन मंगाया था, उसको डफ तो डाल के देता यार। तो वहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है क्योंकि देखिए सेलर की मेंटालिटी दोनों जगह सेम है। कंट्रोल अगर आपका इन प्लेस है ना, देखिए कंट्रोल इन प्लेस कब होता है, व्हेन यू आर इन अ डोमिनेटिंग कंडीशन। आज मैं किसी सेलर को बोलता हूँ तुम्हें गलती की बंद कर दूंगा, बोलता कर दो, मुझे उसकी ज़रूरत है, प्रॉब्लम ये। अदर वे अराउंड, अब ईबे पे आप कोई चीज़ गलत बेच के दिखाएं, सवाल ही पैदा नहीं सवाल ही क्यों नहीं होता है? सवाल पैदा क्योंकि पहली चीज़ वो आपके पेपैल को ब्लॉक करेगा, पेपैल पे आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर लगा हुआ है। हाँ। सही है, तो आप हो गए, फंस गए आप वहाँ पे, एक उसमें नटशेल में आके आप फंस जाते हैं। तो उसके पास वो पावर है कि वो आपको डोमिनेट कर सकता है। इन टर्म्स ऑफ इंडिया फ्लिपकार्ट कर सकता है डोमिनेट, इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान दराज कर सकता है डोमिनेट। क्यों? उनके पास इतना कस्टमर बेस हो गया है, इतना ट्रैफिक है कि हर किसी को उनके पास जाना ज़रूरी हो गया है। लेकिन जाहिर सी बात है, आप बहुत ज़्यादा बड़ा काम कर देते ना, तो एट टाइम्स आपकी चीज़ें हाथों से निकल जाती हैं। वही चीज़ होती है, आज भी फ्लिपकार्ट से होता है। अब मैं कहता हूँ फ्लिपकार्ट एक दिन का जो है नॉर्मली ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 लाख ऑर्डर निकालता है दिन का। सही है, अक्सर ऐसे भी दिन होते हैं जहाँ आप केस स्टडी पढ़ें तो 3-3, 4-4 लाख ऑर्डर दिन के निकालता है। मैं कहता हूँ 1 लाख ऑर्डर भी आप काउंट कर लें, 2% कस्टमर तो उसका नाराज़ हो सकता है ना, इतना तो हम देंगे। नॉर्मल है 1 लाख का 2% लगा ले जरा, 2000 बंदा जब सोशल मीडिया पे शो कर रहा होगा तो क्या बनेगा उसका? ऐसे लग रहा है सबके साथ चीट हो रहा है, ऐसा ही लगेगा कि सबके साथ। अब मुझे एक जानने वाले ने बोला यार वॉइस ऑफ कस्टमर पे महीने की तुम्हारी 4 पोस्टें दिखती हैं। मतलब मैं कितने हज़ार कस्टमर को दे रहा होता हूँ माल, तुमने ये नोट किया है? और 4 कस्टमर वहाँ जाके वो बोल देते हैं अगर किसी चीज़ को, और वो चारों का भी इशू 100% रिजॉल्व होगा। उनमें से कितनी दफ़ा ये होता है देर सवेर हो जाती है, कितनी दफ़ा कस्टमर हमें रीच आउट करने में टाइम लगता है, कितनी दफ़ा हम चीज़ों को वैलिडेट कर रहे होते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या, मैंने आपको बोला कस्टमर भी हमें चीट करता है, और हम हुए हैं कस्टमर से बेहद चीट हुए हैं। सही है, तो अब जब कस्टमर हमें चीट कर रहा है, कोरियर हमें चीट कर सकता है, उसके राइडर भी चीज़ें उठा के ले आते हैं, तो हम वैलिडेट करने के लिए टाइम तो लेंगे ना। फिर बैंकिंग पार्टनर के थ्रू हम लोग रिफंड्स करते हैं। रिफंड अगर लेट हो रहा है, मैं बैंकिंग पार्टनर को बोल सकता हूँ। मैं लिटरली बीच में एक बैंक से इतनी गंदी ज़बान में बात की, मैं आपको वॉइस नोट सुना, आप परेशान हो जाएंगे। मैंने बोला मेरा कस्टमर परेशान है, 2 महीने से आप उसको रिफंड नहीं कर रहे, और वो कस्टमर मेरे मुंह पर आके कहता है यार तुम लोग बुरे हो। तो प्रॉब्लम्स इस तरह के वहाँ भी हैं इंडिया में, लेकिन वो चीज़ें अब बहुत स्ट्रक्चर में। आपकी पाकिस्तान की ई कॉमर्स की अगर लोग कहते हैं 1.5-2 बिलियन आप टच कर गए ई कॉमर्स साइज पाकिस्तान का, सही है, जो कि मेरे हिसाब से आप 2 बिलियन टच नहीं किया आज। सही है, उसका रीज़न कि आप 2 बिलियन के आसपास जाने की कोशिश भी करेंगे, आपका डॉलर ऊपर चले जाता है। सही है, तो आप नीचे जा रहे हैं मुस्तकिल। तो अगर आप 2 बिलियन भी मैं कहता हूँ आपने टच कर लिया। इंडिया इस वक्त जो 80 बिलियन के आसपास है। इंडिया का जो विजन है 2025 स्टैटिस्टिका पे भी आप जाके देखें, हर जगह देखें, $188 बिलियन की मार्केट है ई कॉमर्स, जो 2025 में टच करेगा इंडिया। और आप पता है क्या कह रहे हैं हम लोग, हम 2025 में 8 बिलियन टच करेंगे। हमारे और इंडिया में 7 टाइम्स का फर्क है पॉपुलेशन में, 7 टाइम्स डिफरेंस, 7 टाइम्स का होना चाहिए। ट्रू, आप डिफरेंस देख रहे हैं 7-8 बिलियन और 188 बिलियन। आप डिफरेंस देखें कितना बड़ा। और वो इसलिए हो रहा है कि उन्होंने अपने आप को चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते गए, प्लस उन्होंने टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा सहारा लिया है। हमारे यहाँ तकरीबन लोग टेक्नोलॉजी में मठ हैं, तकरीबन लोग, सही है, इंक्लूडिंग हम, शायद हमारे भी बंद होंगे। सही है, हम भी डेली नई चीज़ों में इवॉल्व करते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन वो एक फेज से था जो वो गुजर चुका है। वहाँ लोगों को पता है कि Myntra से मुझे जाके वो भी खरीद लेना है। अब UAE है, सही है, UAE की कोई पॉपुलेशन है, सही है, UAE की टोटल पॉपुलेशन आपको पता है कितनी, 9.8 मिलियन, लेस देन अ करोड़। सही है, कराची में 2 इलाके मिलाए तो उतनी पॉपुलेशन पड़ी है कोने में। 1 करोड़ लोग क्या होते हैं? सही, कुछ भी नहीं होते। कराची आपका जो शहर है वो 3-3.5 करोड़ लोग हैं कराची में। सही है, अब प्रॉब्लम क्या है UAE की, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इंटरनेट पेनिट्रेशन इज 100%। पाकिस्तान की क्या है, 17.1%। सही है, हम ई कॉमर्स ना चलने का मेजर रीजन पता है क्या होता है, उसके प्री रेक्विजिट्स वो आपने पूरे नहीं किए। वो चेक बॉक्सेज हैं पहले के, वो आप नहीं करेंगे, आप नीचे कैसे आएंगे। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन आपकी जो है 21.6% है आपके मुल्क की। 21.6% लोगों के पास स्मार्टफोन है। सही है, ये कैलकुलेट किस तरह होता है कि कितने आपके स्मार्टफोन्स एक्टिव हैं। अब आपको पता है एक बंदा 2 भी रखता है। True. सही है, तो ये जो आपके 21.6 है वो सीधा सीधा मेरे ख्याल 11 और 12 पे चले जाता है। सही है, अब जो लोग पहले स्मार्टफोन खरीदें, इसके बाद वो इंटरनेट रखेगा, उसके बाद वो सोशल मीडिया पे आएगा, और जब वो वहाँ आएगा तो हम ऐड दिखा के उसको बेचेंगे ना। ये साइकिल है हमारा। हम आगे की 2 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, हम पीछे की 2 चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे। अब हम लोगों ने रिसेंट एक टेक्नोलॉजी पे पार्टनर किया, ग्लोबल एक टेक्नोलॉजी, गूगल का पार्टनर है। वो टेक्नोलॉजी करेगी क्या,
کہ ہم اس کو ہم نے وہ پورا ریڈی ہے, لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی. ہم نے پارٹنرز لیے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اسمارٹ فون جو بندہ آتا ہے نا اسمارٹ فون لے لو انسٹالمنٹ پہ. کوئی بھی اینڈرائڈ ڈیوائس آپ اس سے انسٹالمنٹ پہ لے سکتے ہو. اور اس کا بینیفٹ کیا ہے, جس پارٹنر نے بھی بیچا ہے نا اس کو, اس کے 100% کنٹرول ہے اس کی ڈیوائس کا. جب اس کو پیسے دینے ہیں, اس کو نوٹیفیکیشن, اس کے واٹس ایپ بلاک کرنا ہے, کالنگ بلاک کرنی, دنیا میں کہیں چلے جائے لاک نہیں کھول سکتا. کیوں؟ گوگل کا پارٹنر ہے اور اینڈرائڈ گوگل کی ڈیوائس ہے. لیکن اس سے ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, میرا کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں, میں اچیو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس اسمارٹ فون آئے. ٹرو. یہ ہمارا کام نہیں ہے ویسے, صحیح ہے, یہ کام تھا ٹیلکوز کا, کہ جتنے آپ کے سروس پرووائڈر ہیں, ٹیلی نور ہے, دوسرے ہیں, یہ دیتے لوگوں کو فون. یہ اتصالات اور باہر ووڈا فون اور کیا کرتے ہیں, فون ہم سے خریدو, AT&T, ویرازون, یہ اسپرنٹ, یہ ویرازون, اور کیا کر رہے ہیں لوگ, یہ سب یہ تو کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یار آپ ہم سے لیں فون, منتھلی انسٹالمنٹ پہ پیسے کٹواتے رہیں, اس لیے کہ آپ کو فون سستا پڑ کے آپ ہم سے لے لیں گے. ہر بندہ فون پہ آ جاتا ہے. آپ ایک طرف دیکھیں UAE, آپ کی پتہ ہے UAE آپ سے تقریباً 6 گنا بڑی مارکیٹ ہے ای کامرس کی, 1 کروڑ لوگ ہیں. لیکن وہ کس طرح پورا کر سکتے ہیں آپ انٹرنیٹ پینیٹریشن کو جگہ پہ لیں, وہ 100% انٹرنیٹ پینیٹریشن. یار اتنا بینچ مارک تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. 100% اچیو کیا ہوا اس نے کہ انٹرنیٹ پینیٹریشن 100% ہے میری, کہ ہر بندہ میرا انٹرنیٹ پہ ہے. جب ہر بندہ انٹرنیٹ پہ ہے تو وہ آن لائن شاپنگ کرے گا. جو آپ جب US میں جاتے ہو نا, کوئی بھی آپ AT&T ہو گیا, ہورائزن وغیرہ آپ نے ذکر کیا, ٹی موبائل ہو گیا نا, ان کے جب بھی کوئی نیا فون آتا ہے تو ان کے پلیٹ فارم پر اویلیبل ہوتا ہے ود دیئر سبسکرپشن پلان ایز ویل. پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ کریڈٹ اسکور ہی نہیں ہے پاکستان میں, کانسیپٹ ہی نہیں ہے کریڈٹ اسکور کا, کہ جب کریڈٹ اسکور نہیں ہے تو آپ کسی کو بھی اٹھا کے کیسے دے دیں گے. اب پرابلم کیا ہے, وہاں پہ سب کے سوشل سیکورٹی نمبر بنے ہوئے ہیں, صحیح ہے, سب کے بینک اکاؤنٹ اٹیچ ہوئے ہیں, ساری چیزیں پتہ ہے. آپ ایک بندے کی ایک موومنٹ آپ کو پتہ ہے, اس کے پاس مہینے میں کب پیسے آتے ہیں, کب نہیں آتے, کہاں خرچ کرتا ہے, کتنے پیسے منتھ اینڈ پہ بیلنس پہ پڑے ہوتے ہیں, کتنے لوگ اس کے, یہ کتنے لوگوں کا گارڈین ہے, بچے ہیں, بیوی ہے, باپ ہے, بھائی ہے, سب پتہ ہے آپ کو. یہاں کا ہے وہ چیز. یہ تو پھر آپ کیسے ٹریک کریں گے؟ یہ تو پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتا پاکستان میں, نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا, ہر چیز روٹ لیول سے ٹھیک ہوتی ہے. ہم لوگ بیٹھے ہیں اوپر پھل کاٹنے کے لیے, روٹ ہی نہیں ہے ایک چیز کا, تو ہم کیسے اس کو وہاں تک لے کے جائیں گے؟ پھر بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم جیسے میں نے بولا نا, میں ایک ٹیکنالوجی, میرا کام ہی نہیں ہے یار, میں تو ایک B2C پلیئر ہوں, کہ جہاں پہ پروڈکٹس میں بیچتا ہوں, آن لائن بھی بیچتا ہوں, ریٹیل بیچتا ہوں. میں ٹیکنالوجی پہ کام کر کے آیا ہوں, کہ میں نے یار میں ٹیکنالوجی لاتا ہوں, لوگ فون تو خریدیں. ان کو ظاہر سی بات ہے فون بیچنا بھی میں چاہتا ہوں, کہ میں فون بیچوں گا تو میری سیل بھی ہو رہی ہے. پھر میں جب چاہ رہا ہوں کہ بھائی وہ سب کے پاس فون آ جائے گا, انٹرنیٹ یوز کریں گے, میرے کسٹمر ہو جائیں گے. تو وہاں سے جو وہ کور اسٹرکچر ہے نا, کہ وہ بیس لیول کام فونز ہیں, کہ فون پینیٹریشن میں اگر 21.6%, یار 100%, کہ آپ قریب تو جائیں. ابھی تقریباً آپ کو پتہ ہے ہر بندہ اسمارٹ فون کی طرف جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے جن لوگوں, بہت سارے لوگ اسمارٹ فون یوزر, اب میں کہہ رہا ہوں 21.6% اسمارٹ فون یوزر ہے, لیکن 17.1% انٹرنیٹ پینیٹریشن ہے. اس کا مطلب اسمارٹ فون والے بھی انٹرنیٹ یوز نہیں کر رہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ آپ یہاں باہر نکلیں, چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں جائیں, وہاں انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. ٹرو, بالکل. آپ اسمارٹ فون لے لیا سے سائڈ پہ ہوتے ہیں تو آپ کا انٹرنیٹ جو ہے 3G پہ آ جاتا ہے. بالکل, وہ آپ دنیا 5G پہ گئی ہوئی, آپ کا 3G صحیح نہیں چل رہا ہوتا ہے ٹائمس. تو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. اب جب میں بیچ میں بھی ہم ایک جگہ بیٹھے تھے, پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کیا, ہم بولا کراچی میں بیٹھے تھے, سینٹر میں جیل ہے, کراچی میں سینٹر میں جیل ہے, وہاں جیمر لگے ہوئے ہیں. پورا ڈیفینس کلفٹن کا علاقہ, ہائی ٹینشن وائرز اوپر گھوم رہے ہیں, الیکٹرک وائرز, وہاں پہ آپ کے سگنل صحیح نہیں آتے. ہر تھوڑے دن پہ آپ کی جو شارک ہے وہ کھا جاتی ہے, ہمارے تار کھا جاتی ہے. سمندر میں کیا سین ہے, سب مرین یا تو گھس جاتی ہے اچانک تاروں میں اور توڑ دیتی ہے انٹرنیٹ. واقعی ہوتا ہے, اسی طرح ہوتا ہے, کہا تو یہ آتا ہے, نیوز میں ہی آتا ہے کہ سب مرین کی وجہ سے یہ ہو گیا, جو آپ کے لوور وہ تھے, شارک کھا گئی. بیچ میں آیا تھا شارک کھا گئی, نیوز میں نے پڑھائی ہے, میں نے خود دیکھا, میں نے بولا کیوں کھا رہی ہے شارک یہ والا تار. کیبل بڑی پسند ہوگی, اچھی ٹیسٹی ہوگی. صحیح ہے. پھر بہت سارے ایسے دن ہیں ہمارے یہاں کراچی میں, تو واپس سگنل بند ہو جاتے ہیں, کہ یہ والا دن ہے, بند کر دو, جلوس نکل آیا, جلوس نکلا, سگنل بند کر دو. سگنل بند ہو جائے گا تو انٹرنیٹ نہیں چلے گا. تو میرے دھندے کا میں کیا کروں, میں کیا کروں؟ میں تو ایک نارمل بندہ تھا, آن لائن اسٹور کھولا ہوا ہے جس نے, تو وہ کیا کرے گا؟ آپ نے کس طرح پیوٹ کیا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں ہماری سچی بات ہے, ہم نے 8 سالوں میں اتنی چماٹیں کھائی ہیں نا کہ ہم سخت ہو گئے ہیں. ایک ٹائم تھا کہ وی یوز ٹو ریئیکٹ, ایون آئی یوز ٹو ریئیکٹ. صحیح ہے کہ کسی نے, دیکھیں ٹیلی مارٹ جب میں نے بنایا نا, تو ٹیلی مارٹ از لائک اے بیبی ٹو می. آپ ٹیلی مارٹ کی کہیں بھی برائی کریں گے نا, آپ میری برائی کریں گے میں پی جاؤں گا, آپ ٹیلی مارٹ کی برائی کریں گے مجھے برا لگے گا. صحیح ہے, دیٹ از نیچرل. ٹھیک ہے, لوگوں نے پبلکلی چیزوں کو لکھنا شروع کیا. پہلے ہم ریئیکٹ کرتے تھے کہ یار تم تو جھوٹ کہہ رہے ہو. میرے ایسے امپلائیز جو مجھ سے پیسے کھا کے بھاگ گئے, پیسے کھا کے بھاگ گئے, صحیح لٹرلی بھاگ گئے. کسی پہ کچھ پیسے نکلتے, کسی پہ, وہاں جا کے سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں تو سالے ایسے ہیں, یہ تو چور ہیں, یوں ہیں, وہ ہیں. آپ سوچیں, پھر پہلے ہم ریئیکٹ کرتے تھے, میں بہت ریئیکٹ کرتا تھا, میرا ایگریسو نیچر ہے. بٹ دین
میں نے یہ چیز ریئلائز کی لیٹر ان دا لائف, صحیح ہے, 4-5 سال بعد یہ چیز ریئلائز ہوئی, جو کہ آگے جا کے ہر بندہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ ریئیکشن ہی نہیں دینا چاہیے. کیونکہ ہمارے دیکھیں ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایک بلیو ہے عزت ذلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹرو. انسان کچھ بھی کر لے آپ کو دلیل نہیں کر سکتا. آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, آپ نے عزت دی, بلایا ہے, صحیح ہے, ورنہ 4 لوگ ہماری برائیاں بھی کرتے ہیں, صحیح ہے. کتنے لوگ ہمیں کیا جو لوگ ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا برائی کر رہے ہیں, جب میرے پاس آگے ملتے ہیں احمد بھائی آپ کے بہت بڑے فین ہیں. لٹرلی میں نے تھوڑے دن پہلے میرے ساتھ ہوا, میں ایک یونیورسٹی میں گیا ہوں, وہ لڑکا مجھ سے کہہ رہے ہیں احمد بھائی کیا فین ہوا سر, بہت مزہ آتا ہے آپ سے مل کے. اور میں گیا, میں نے دوست کو بولا یہ لڑکا جو ہے نا اس نے وہاں پہ کمنٹ میں یہ چیز لکھی تھی میرے بارے میں, کہہ رہا یار ایسے ہوتے ہیں لوگ, تو نے ریئیکشن نہیں دیا. میں نے بولا ریئیکشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے اچھی چیز یہ لوگ جو کہتے ہیں نا آپ ایک باؤنڈری بنائیں کہ یہاں تک ہے. لوگ ہمیں پرسنلی بھی آ کے اٹیک کرتے ہیں, صحیح ہے. اب میرا نام آیا فوربس میں, صحیح ہے, پاکستان میں بہت ریئر لوگوں کا آیا ہے, صحیح ہے. فوربس میں نام آیا میرا, مجھے ماشاء اللہ 9 گلوبل ایوارڈ ملے. پاکستان میں الحمد للہ کسی کو 9 گلوبل ایوارڈ نہیں ملے اس پاکستان میں آج تک, صحیح ہے. میں 22 گلوبل ایوارڈ, یہ جن برانڈس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں, IBM ہے, ٹاٹا ہے, بگاٹی ہے, سسکو ہے, یہ جو ریلائنس ہے, DHL ہے, جن بڑے برانڈس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں, میں نے ان کو ایز اے جج کیا ہے 22 گلوبل ایوارڈ میں, صحیح ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ کی کمپنی کی ایک غلطی ہوتی ہے نا, لوگ پبلکلی آپ کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کر لو. میں لٹرلی میں تو پڑھ کے ہنستا بھی ہوں. اب میرا یہ ہو گیا کہ پہلے ہم برا لگتا تھا, ہم ہنستے ہیں, کہتے ہیں لوگوں کو لکھنے دو. کیونکہ آج تک الحمدللہ میرا کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہمارے آرڈرز میں ڈپ دکھاؤں ان لوگوں کی وجہ سے. دکاندار سب سے زیادہ کرتے ہیں, کیوں میں نے بولا نا دشمن ہے. چھوٹے بڑے اب بیچ میں 2-3 پلیئرس نے بڑے اسکیم کیے, صحیح, آن لائن اسٹورس تھے, ایک زپ ٹیک تھا, ایک اور کوئی تھا ایبسولوٹ ٹیک ہے کچھ. میں دیکھتا تھا یہی لوگ بیٹھ کے پہلے کمنٹ کرتے تھے یار ہم سے خرید لو, ٹیلی مارٹ سے مت لینا, یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ غلط چیزیں بیچتے ہیں. انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف 4 لوگوں کو کیا بھی ہوگا, چاہتے ہوں گے لوگ, کیا ہوا, کروڑوں روپے کا اسکیم کر کے مارکیٹ سے چلے گئے. صحیح ہے. تو ہوتا کیا ہے, دیکھیے جب برانڈ ہوتا ہے نا, برانڈ اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے, اپنے نام کو بچانے کے لیے جان لڑا دیتا ہے. ہمارے لڑکے سے غلطی ہو جائے نا کہ یار ایک چیز غلط ریٹ پہ لگا دی, 0 کم لگ گیا, اس کا 15,000 گیا, 1,500 لگ گیا, میں اس کو فلفل کرتا ہوں آرڈر کو, میں فلفل کرتا ہوں. کسٹمر اٹک گیا نا کہ مجھے چاہیے, ہم کہتے ہیں سر دے دیں گے. بیچ میں ایسا ہوا ہے ہمارے سے کتنی دفعہ ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں انسان کے بچے اپڈیٹ کر رہے ہیں, غلطی ہو سکتی ہے. جہاں سیلر کی غلطی ہے نا, ہم سیلر کو پینلائز تو نہیں کر سکتے, کیونکہ سیلر تو نخرے والا ہے بھائی, وہ کہے گا بند کر دو بھائی, مجھے کام ہی نہیں کرنا آپ کے ساتھ. آج اتنی مشکل کام ہے, آپ کا ملک کہتا ہے کہ 2% آپ کو ٹیکس کاٹنا ہے. جو ایکٹیو ٹیکس پیئر نہیں ہے ان کا آپ کو 2% ایز اے سیلر ٹیکس کاٹنا ہوتا ہے. کوئی میرے پاس کام کرنا چاہے گا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ بڑا مشکل ہوگا. 100 میں سے 95% لوگ آپ کے ٹیکس پیئر نہیں ہیں ملک میں, صحیح ہے. جتنے بھی الیکٹرانکس کھات کر الیکٹرانک فورس کوئی نہیں دے رہا ٹیکس, صحیح ہے. میں نے ان میں سے لوگوں کو زبردستی ہاتھ پیر جوڑ کے بولا بھائی اینٹی ایکٹیو رکھو یار. پر کیوں, وہ 2% میں اس کو کاٹوں گا نا, وہ پتہ کیا کرے گا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, 2% پرائس میں ایڈ اپ کر دے گا. جب وہ پرائس میں ایڈ اپ کرے گا نا تو میں تو گیا, آپ کا کمپیٹیٹو جو ایج تھا 0 ہو گیا. میں کراچی میں بیٹھ کے اسلام آباد والی پرائز دے رہا ہوں گا, کیونکہ وہ لوگ بولیں گے اتنا مہنگا بیچ رہے ہیں ٹیلی مارٹ والے. اور جب ایک دفعہ کسٹمر دیکھتا ہے نا مہنگی پرائز آپ کی, آئندہ کبھی نہیں آتا. لیکن آپ کا جو بڑا یونیک سیلنگ جو آپ چیز کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ابھی بھی بات چل رہی تھی میرے خیال میں, پاکستان کوئی اور نہیں کر رہا, اور آپ نے جو ایک ویتنام میں جو کمپنی ہے, اور انڈیا میں میرے خیال میں انڈیا میں بھی 2 کمپنیز ہیں, بیکاز آپ کا جو ماڈل ہے آپ نے بڑا بہترین طریقے سے پیوٹ کیا, اور جس طرح سے آپ کی کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ میں بہت زیادہ فرق آیا لوگوں کی آنکھوں میں, خاص کر جو آپ ریٹیل میں آئے ہو, جو ٹیلی مارٹ ریٹیل میں آیا ہے اور مختلف جگہوں پر آپ کو آؤٹ لیٹ دکھتے ہیں, تو اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی صرف آن لائن اسٹور نہیں ہے جو کہ بنا ہوا ہے, اور آپ کے ساتھ جو ہے جو لوگوں کا ذہن میں ہوتا ہے کہ یار چیز ایک آرڈر کی تو دوسری آ گئی, یا شاید چیز ہی نہ آئے, شاید اسکیم ہو جائے وغیرہ وغیرہ. یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا؟ یہ آپ انہی ویتنام اور جو اسٹارٹ اپس ہیں انڈیا میں, ان سے آپ موٹیویٹ ہوئے؟ بیکاز پاکستان میں ایٹ لیسٹ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. میں ہمیشہ ایک بلیو کرتا ہوں کہ جب آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں نا, تو 2 طریقے ہوتے ہیں بزنس کرنے کے. ایدر آپ یونیک ہو جائیں, صحیح ہے, اور پیرلل لائنس ڈرا کر لیں اپنے کمپٹیشن کے ساتھ, الگ چل رہے ہوں. دوسرا آپ اس کے بالکل ہو بہو سیم کام کرنا شروع کر دیں. جب دونوں سیم کام کر رہے ہوتے ہیں نا کمپیٹیٹرس, تو جیتتا کوئی جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. بہت سمپل سی فلاسفی, اس میں کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے. صحیح ہے. میرے کمپٹیشن میں مارکیٹ پلیسز میں دراز ہے, وچ از اونڈ بائی علی بابا. صحیح ہے. علی بابا سے لڑنے والا کوئی نہیں ہے پاکستان میں. صحیح ہے. میں کیوں اس بات کو ایڈمٹ کروں زبردستی کہ میں دراز کو کمپٹیشن ہی نہیں مانتا. صحیح ہے. میں اس کو کمپٹیشن مانوں گا تو میں اپنے آپ کو ایک اسٹیپ اور نیچے لے کے جاؤں گا. صحیح ہے. کہ میں علی بابا کو کمپیٹ کر رہا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں پیرلل لائنس ڈرا کرو. پاکستان میں نے آپ کو کیا بولا, 1.5% کے آس پاس جو ہے وہ ای کامرس ہو رہا ہے, باقی تو 98.5 ریٹیل ہو رہا ہے.
हम 1.5% पे क्यों लड़ रहे हैं सारे, सही है। मैंने बोला यार हम जो 98.5% है उसको हम केटर करना शुरू करते हैं, हमने बोला रिटेल बनाना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आपको स्टार्ट में एक चीज़ बोली ना कि प्राइस और ट्रस्ट, ये 2 चीज़ें ई कॉमर्स को रोकती हैं पेनिट्रेट करने से। प्राइस मुझे पता था मैं मैनेज कर सकता हूँ, ट्रस्ट के लिए मैंने रिटेल स्टोर्स बनाए, क्योंकि जब आप एक रिटेल ब्रांड देखते हैं ना आप उस पर भरोसा करते हैं। आपको पता होता है कि यार अब ऑनलाइन स्टोर का नॉर्मली लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है, पता नहीं हो सकता घर से बैठ के चला रहा हो, ऑफिस है भी, ये सिर्फ एड्रेस डाला हुआ है। और ये हुआ है लोगों के साथ कि वहाँ गए, जो एड्रेस डाला है क्लेम कराने, वहाँ ऑफिस ही नहीं है, ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं है, उस एड्रेस पे दरवाजे बंद पड़े हुए, दीवार बनी हुई, सिर्फ सामने है ही नहीं वहाँ पर कोई चीज़। अब हमारे केस में हमने क्या बोला, हमने बोला रिटेल स्टोर्स बनाएंगे, और रिटेल स्टोर पर भी जाके आप कंप्लेन अपनी दे सकते हैं, वहाँ से आप पिकअप भी कर सकते हैं, वहाँ पर रेडी स्टॉक भी होता है। तो रेडी स्टॉक एक नॉर्मल रिटेल की तरह भी चल रही है वो दुकान, वहाँ से आप पिकअप एट स्टोर का ऑप्शन भी ले सकते हैं कि वेबसाइट पर ऑर्डर किया और पिकअप वहाँ से करना चाहते हैं। क्यों पिकअप नॉर्मली लोग क्यों करना चाहेंगे, बड़ी सिंपल, वरना बोलेगा ना इंसान, तो आप भी ये कहेंगे यार कन्वीनियंस ये है कि घर पे आ जाए, जब मैं आपसे भरोसा करता हूँ मैं घर पे। ई कॉमर्स में देखें हमने ही कोरियर को ये बाउंड किया होता है कि जब कोई प्रोडक्ट तुम लेके जा रहे हो ना, तो या तो प्रोडक्ट एज इट इज सील्ड वापस लेके आना ये पार्सल, या मुझे पैसे देना, खुला हुआ नहीं देना, क्योंकि खुले हुए में चीज़ चेंज हो सकती है ना। ट्रू, सही है, वो सील्ड नहीं है तो उसमें कुछ डाला था, कुछ निकलेगा, फिर आप कैसे पकड़ेंगे। तो अब ये वाला जो सिनेरियो होता है ना वो रिटेल पे नहीं है। ये ऑनलाइन में तो है कि आपने पार्सल दिया, पैसे दे दिए, अब आप खोलो भाई, और कंप्लेन है मुझे नहीं बताओ, कोरियर कहता है मुझे नहीं बताना, वहाँ पे जाके कंपनी को बता देना, मेरा काम था ये देना और पैसे लेना, वो मैंने कर लिया, सही है, और आप उसे लड़ भी नहीं सकते। रिटेल पे क्या चीज़ होती है कि रिटेल पे आपने पार्सल खोला, वहीं प्रोडक्ट देखा, नहीं समझ आ रहा वहीं रखा, चले गए। बट देन देयर इज़ वन थिंग ना कि आपकी ऑनलाइन जो वेबसाइट है उस पर तो बहुत सारे कैटेगरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं, तो हाउ यू कैन अकोमोडेट दैट इन एन आउटलेट? क्या उसमें बड़ी सेलेक्टिव नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं या कोई सेलेक्टेड कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं? देखिए आउटलेट हमारी जितनी है ना, आउटलेट अलहमदुलिल्लाह हमारी इस वक्त 17 शहरों में 23 आउटलेट्स हैं, जिसमें हमने टायर ए सिटीज़ भी हैं, बी भी हैं, सी भी हैं, मतलब हमारी कश्मीर तक में आउटलेट है, टंडो अलायर में आउटलेट है, फिर KLI में आउटलेट है, मुल्तान में आउटलेट है, साहिवाल, खानेवाल, गुजरात। तो आउटलेट्स का जो बेसिक जो हमारा वो था ना कि हमने उसको फोकस रखा कि यार हम बेचना चाहते हैं फ़ोन्स, प्लस फ़ोन्स से रिलेटेड कैटेगरीज क्या होता है, एयरबड्स हैं, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, एक्सेसरीज़ हैं, पावर बैंक्स हैं, इस तरह की जो रिलेटेड कैटेगरीज थी। हमने बोला हम इसको लेके स्टोर्स बनाना चाहते हैं, क्यों, जिसको हम फॉलो करते हैं ग्लोबली वो यही करता है, सही है। प्लस इन कैटेगरीज को मैनेज करना आसान है क्योंकि नंबर ऑफ SKUs लिमिटेड है। जहां मैं फैशन में कूद जाऊं तो आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या बनाना चाह रहे हैं इन्होंने, तो क्यों मैं अगर इस तरह के स्टोर्स बनाऊंगा जहां मैं अपनी सारी कैटेगरीज फ्लॉन्ट करना चाहता हूं, तो मेरा एक स्टोर 8 से 10,000 स्क्वायर फीट होगा, मैं छोटे स्टोर्स पे काम नहीं कर सकता। हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉनिक ओनली स्टोर्स रखा, फोन्स और इस तरह के। फिर हमने जैसे आप मेरे स्टोर में एंटर होते हैं ना, आपको हर आउटलेट में एक फुल साइज LED दिखेगी, एक वायरलेस कीबोर्ड माउस दिखेगा जो इंटरनेट कनेक्टेड है, LED पे आपको टेलीमार्ट की वेबसाइट खुली हुई दिखेगी। तो आप जो प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल है वो भी ले सकते हैं, प्लस आप वेबसाइट पे जो भी अवेलेबल है वो भी ले सकते हैं, उसको भी कह सकते हैं ऑर्डर करने का, प्लस वहाँ से आप जाके खुद भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको दिल कर रहा है कि यार यहाँ नहीं है, प्लस वहीं से बैठ के आप स्पेसिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। तो हमने, मेरे पास एक आउटलेट वाला आया, उसने बोला यार हमारे में क्या डिफरेंस है, मैं यार इतना डिफरेंस है, हमारे कराची में एक राजू आइसक्रीम है, सही है, अब उसके पास जाएंगे ना, पूछेंगे कौन सी आइसक्रीम है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, कुल्फा है, मैंगो है, वो सारे एक साथ टक करके बताते हैं, उसको याद होता है सारा। तो मतलब आप में उतना ही फर्क है जितना डेल फ्राई और राजू आइसक्रीम में, उसके पास मेन्यू है, वो मेन्यू दिखाएगा आपको, वो खुद नहीं बताएगा आपको। तो आपका मेन्यू आपकी वेबसाइट है, तो हमने क्या किया, वेबसाइट भी वहाँ पे रखी है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट डिस्प्ले पे हैं वो भी आप खरीद सकते हैं, जो नहीं है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, वर्चुअली अवेलेबल है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। प्लस यू कैन हैव एन ऑप्शन कि मैं आउटलेट से ही कलेक्ट करना चाहता हूँ और मैं यहाँ से ऑर्डर कर दिया, या मैंने आउटलेट वाले को सिर्फ, क्यों, आउटलेट मेरी सस्ती बेचती है, मैंने आउटलेट को प्लस पॉइंट दिया है कि या तो आप मेरी वेबसाइट प्राइस पे बेचोगे या सस्ता बेचोगे, महंगा नहीं बेच सकते आप। बट वो तो तभी बेच सकता है कि अगर वो खुद डिस्ट्रीब्यूटर हो, वेंडर हो, और फ्रेंचाइज। अब इसमें यहाँ पे बात ये आ जाती है ना, मैं आपके पास आता हूँ कि अहमद भाई मुझे फ्रेंचाइज चाहिए इस पर्टिकुलर एरिया के लिए, इस शहर में, राइट, तो क्या क्राइटेरियाज होते हैं आपके? क्या मुझे डिस्ट्रीब्यूटर होना ज़रूरी है ताकि मेरे पास वो मार्जिन्स हों कि मैं कम्पीट कर सकूँ? चीज़ तो मैं आपको दूंगा, अच्छा, इन्वेंटरी सारी मैं आपसे लूँगा। हाँ, इसमें हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है क्योंकि देखिए हम मोबाइल कैटेगरी को समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को, कि आप हर चीज़ फुलफिल नहीं कर सकते,
صحیح ہے. ایک ہی وجہ میں ٹیلی مارٹ بھی اپنی فرینچائزوں کو ہر چیز 100% چیزیں سے اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا. اس کو کوئی چیز سیمسنگ چاہیے, ہو سکتا ہے برابر جو ہول سیلر ہو وہ اس کو سستے پیسوں میں دے دے, انڈر کٹنگ میں بیچ رہا ہو, یا اس کے پاس مال گٹھا پڑا ہوا ہے, یا اس نے اچھے پیسوں میں لے لیا ہے, ڈیل والا مال لے لیا ہے, ہمیں تو نہیں پتا. تو ہم نے اس کو فلیکسیبل رکھا ہے, وہاں سے بھی لے سکتے ہو, مجھ سے بھی لے سکتے ہو. کوالٹی, پروڈکٹ, اسٹینڈرڈ, پرائس سب میری ویب سائٹ کے حساب سے ہونی چاہیے, میرے برانڈ ویلیو کے حساب سے ہونی چاہیے, کہ آپ نے ساری چیز جو جینون ہے وہی بیچ رہی ہیں. یوز فونز میری آؤٹ لیٹس بیچتی ہیں, ٹریڈ ان کرتی میری آؤٹ لیٹ کے یوز فون, آپ ان کو بیچنے جائیں بیچتے بھی ہیں, خریدتے بھی ہیں. لیکن کیا ہے, ہم نے اس کے بھی کیا اسٹینڈ رکھا ہے, جو بول رہے ہو وہی چیز ہونی چاہیے تاکہ کسٹمر سیٹسفائی. ہاؤ یو کنٹرول اگر وہ کوئی نان پی ٹی اے کی پروڈکٹ بیچ رہا ہے, نان وارنٹی کی بیچ رہا ہے, جبکہ آپ کی ویب سائٹ پر سارے فون جو ہیں وہ پی ٹی اے اپرووڈ ہے, رائٹ, ان وارنٹیڈ بھی ہیں آپ کے پاس, نان وارنٹی والے نہیں ہیں آپ کے پاس, وارنٹی والے ہیں, رائٹ. تو ہاؤ یو کنٹرول یا اوور سی کہ آپ کا اسٹاک بھی بیچ رہا ہے, اندر سے نیچے وہ دوسرا اسٹاک بھی رکھا, ہاؤ وڈ یو کنٹرول دیٹ؟ دیکھیں, ہم جتنا میکسیمم کنٹرول رکھ سکتے ہیں نا, ہم کوشش کرتے ہیں رکھیں چیزیں. وہ اگر کوئی چیز غلط بیچتا ہے نا, ہمارے لیے بڑی ایک آسان سی چیز ہے, کسٹمر ہمیں جانتا ہے, کسٹمر ہمارے پہ آ جاتا ہے. صحیح ہے, اگر ایک آدھی دفعہ 2 دفعہ ہماری آؤٹ لیٹ سے بھنڈ کیے ہیں نا, تو ہوتا کیا ہے, کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے کہ میں نے ٹیلی مارٹ سے لیا, اس آؤٹ لیٹ سے نہیں لیا, تو آپ میرا مسئلہ حل کرا کے دو. اور وہ ہم نے حل کرائے, اور پھر اس آؤٹ لیٹ کو بھی ہم نے ٹکایا, کیونکہ دیکھیے فرینچائز میرے ماتحت ہے, وہ میرے کنٹرول میں. ٹرو. میں فرینچائز وہ زیادہ کرے گا, ستائے گا, تو میں بولوں گا بورڈ اتارو, ختم کرو فرینچائز, کیونکہ میرے لیے میرا نام امپورٹنٹ ہے, یہ لوکیشن امپورٹنٹ نہیں ہوگی. صحیح ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز نام ہے میرا. تو وہاں پہ جب وہ غلطی کرتا ہے نا, کسٹمر کو پتا ہے غلطی ہوگی, کوئی ٹینشن نہیں, میں ٹیلی مارٹ کو جا کے پکڑ لوں گا, تو وہ میرے پاس آ ہی جاتا ہے. اور جب میرے پاس آئے گا تو میرا پورا اسٹرکچر ہے, میں اس میں اس کو دیکھوں گا, پوری ٹیم بیٹھی سپورٹ کی اسی لیے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایون یہاں تک کہ آپ میرا لیپ ٹاپ بھی دیکھیں, سپورٹ کا ڈیش بورڈ سامنے کھلا ہوتا ہے. ڈیلی بیسس پہ ہماری ٹکٹس 0 EV ہوتی ہیں, جن کو پراپرلی رسپانس جا رہا ہوتا ہے. میں آج بھی ڈیلی آرڈرس پلیس کرتا ہوں اپنی ویب سائٹ پہ کہ یار کال صحیح آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, ای میل آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, کینسلیشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. پھر میں کال بھی کبھی بات بھی کر لیتا ہوں, ریکنفرم بھی اپنا آرڈر کر کے خود ہی پیچھے سے مارک کر کے کہ لڑکا کال کر رہا ہے تو کس طرح بات کر رہا ہے. میں آج بھی یہ چیزیں کرتا ہوں. صحیح ہے, کسٹمر سپورٹ سے ایک فیس بک کا نقلی اکاؤنٹ بنایا اور وہاں جا کے ہماری لڑکے سے بات کر لی کہ کس طرح بات کر رہا ہے. فیس بک پیج رسپانس ہمارا 98% ہے. انسٹاگرام, فیس بک, یہ میری ڈیلی کی رپورٹیں جس طرح چلتی ہیں نا, تو ہم نے پورے اسٹرکچر بنائے ہوئے ہیں. وہ ایسے ہی نہیں چل رہی اتنے سالوں سے, اتنے سالوں کی لرننگ ہے کہ واٹس ایپ کے میسج بھی 0 ہیں, انسٹاگرام بھی 0 ہے, فیس بک بھی 0 ہے, سب کو جواب دیے گئے ہیں. کمپلین کوئی ہائی لائٹڈ ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ مجھے CC میں رکھ کے ای میل مارتا ہے لڑکا. ہاؤ بگ از یور کور ٹیم؟ یار میں نے جو اگر ہمارا ابھی ٹوٹل ورک فورس دیکھیں جو آفس پہ کام کر رہے ہیں, تقریباً 100 لوگوں کے آس پاس ہیں. صحیح ہے, ریٹیل کے اسٹاف کو ہم کاؤنٹ نہ کریں تو, کیونکہ ریٹیل میرا اسٹاف نہیں ہے, کیونکہ وہ تو فرینچائز ہے. ان کے جو بندے اسٹاف وہاں پر تو ان کی ٹریننگ کے لیے SOPs آپ نے بنائے ہوئے, ٹریننگ آپ دیتے ہیں؟ پورے ٹریننگ مینول بنے ہوئے ہیں, ٹریننگ ویڈیوز بنے ہوئے ہیں. کوئی اب جیسے کراچی میں ہماری انشاءاللہ اگلے 10-15 دن میں لائیو ہو رہی ہے, بحریہ ٹاؤن میں بڑی آؤٹ لیٹ ہے, 800 اسکوائر فٹ آؤٹ لیٹ ہے. تو ان کی پہلی چیز کیا ہوگی, لائیو ہونے سے 15 دن پہلے ان کی ٹریننگ. میں کراچی جاؤں گا, پہلی چیز اس کی ٹریننگ ہونے والی ہے. ان کی ایک پوائنٹ پہ ٹریننگ ہوتی ہے, کمپنی کی کور ویلیوز پہ بھی ٹریننگ ہوگی, ڈیل کس طرح کرنا ہے اس کی بھی ٹریننگ ہوگی. یہاں تک ان کو سکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ انٹر ہو رہا ہے نا, تو ہم نے ایک باسکٹ بھی رکھی ہوتی ہے ٹافی کی. بچہ انٹر ہو رہا ہے, وہ مانگے نہ مانے پہلے ٹافی دے دینا. آدمی مانگے یا نہ مانگے اس کو جوس آفر کر دینا, چائے آفر کر دینا. کیوں؟ آپ کسٹمر کو دیکھیں, ہم ایکسپیرینس بیسڈ بزنس ہیں, ہم پروڈکٹ جو بیچ رہے ہیں نا وہ تو سب بیچ سکتے ہیں. ہماری تو ڈفرینسیشن ہی سروس ہے. تو اگر ہماری سروس کہیں لیک کرتی ہے تو ہم تو گئے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کی پوری ٹریننگ کرتے ہیں. پھر میرے تکافل انشورنس بیچ رہا ہوں میں, اگر ہمارے ہر پروڈکٹ پہ آپ دے سکتے ہیں, وہ کیا چیز ہے, انسٹالمنٹ پہ دے رہے ہیں, کس بینک کے ساتھ دے رہے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. تو ہم ایک چیز اس کو ان ڈیپتھ سمجھاتے ہیں. اگر وہ انڈسٹری کے نہیں ہے, کتنے ایسے فرینچائزی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار ہمیں ریٹیل کا آئیڈیا نہیں ہے, تو ہم ان کی پراپر کسی آؤٹ لیٹ پہ بٹھا کے ٹریننگ کراتے ہیں. ہم کہتے ہیں 15 دن بیٹھو آپ ایز اے سیل مین, دیکھو کس طرح کام ہوتا ہے. اب جیسے بحریہ والے جو لڑکے ہیں, وہ تینوں جو پارٹنرس ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, کبھی زندگی میں انہوں نے کام نہیں کیا. اب وہ کیا ہے, ہم نے ان کے ایک تو ہم نے مارکیٹ کا ہی لڑکا بولا کوئی ہائر کر لو, تم کسی بھی دکان پہ کام کرتا ہو وہ تم لڑکا اپنے پاس ہائر کر لو. دوسرا تم تینوں پارٹنر بھی میں نے بولا بیٹھو, تینوں کو نالج ہونی چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ ہے کیا. کیونکہ دیکھا کہ اس کو انڈسٹری ڈائنامکس ہی نہیں پتا, انڈسٹری چلتی کس طرح ہے, اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ خامہ وہ اڑتے تیر ہوا میں مار رہا ہوگا, ادھر سے ادھر مار رہا ہوگا, اس کا ٹارگیٹ پہ کبھی بھی نہیں لگے گا, کیونکہ اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ٹریننگ پوری کراتے ہیں تاکہ وہ جب گراؤنڈ پہ اترے نا, کیونکہ وہ میرا نام کیری کر رہا ہے, اس کی ایک غلطی ہے نا وہ مجھے پریشان کرتی ہے, ایک غلطی. اب ایک کسٹمر نے بیچ میں ایک وہ لکھ دیا تھا پوسٹ وائس آف کسٹمر پہ کہ میں ٹیلی مارٹ کی آؤٹ لیٹ پہ گیا, میرے ساتھ یہ ہوا.
وہ میں نے جیسے اب مسئلہ کیا, ہم بھی وہ پبلک فگر ہیں تو لوگ جانتے ہیں تو لکھ دیتے ہیں, ٹیگ کر دیتے ہیں 1 سیکنڈ میں نے ہمارے لڑکے کو فون کیا, کیا کیا تم نے, تو اس نے مجھے سینیریو بتایا جو کہ اس سے کافی حد تک اپوزٹ تھا. میں نے کہا کسٹمر کو فون کرو, بلاؤ اپنے پاس, اس کا مسئلہ بھی سالو کرو, کیا ہے اس سے ایک ویڈیو بناؤ کہ نہیں ایسا نہیں تھا ویسا نہیں تھا. وہ کسٹمر نے ویڈیو پہ بولا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا, ارے یار صدیق پہ ایسا تھوڑی تھا, وہ میں نے بس وہ دوست کے کہنے میں لکھ دیا تھا جذبات میں, یہ وہ میں ہٹا دوں. وہ میرے پاس ویڈیو آج بھی موجود ہے, اور وہ پوسٹ پہ کوئی 200-500 کمنٹ تھے جس پہ ہر بندہ کہہ رہا ہے ہاں یہ تو ہوتی ہے ایسے سارے. وہ کیا ہے, وہ کسٹمر کہہ رہا ہے ایسا کچھ ہے ہی نہیں. تو ایسے ہوتے ہیں, ایشوز ہوتے ہیں, چیزیں آتی ہیں, سالو کرتے ہیں ڈیلی بیس. دیکھیں ہمارا تو مین کام ہی ایشو ریزولوشن کا, آپ سمجھ لیں. کون ہر بزنس میں آپ کو امیزون کے آرڈر دکھا سکتا ہوں, امیزون کے .com کے USA کے, کہ جہاں پہ 12 دن بعد میرا آرڈر کینسل ہوا ہے. ای میل آئی تھی کہ سیلر کے پاس نہیں ہے اویلیبل, تو کینسل ہو رہا آپ کا آرڈر. جائیں جیف بیزوس کو ٹیگ کر کے وائس آف کسٹمر پہ لکھیں نا, آپ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ پرابلم ہے. مائنڈ سیٹ کیا ہے ہمارے یہاں, مائنڈ سیٹ یہ کہ آپ کا پاکستانی بزنس بڑا کیوں نہیں ہوتا, اس کو نیچے والے لوگ ہی بڑا نہیں ہونے دیتے. کیوں, بزنس اونر بھی ایک ٹائم بعد فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں نا لوگ. دیکھیں ہم ایک لیول سے نکل گئے, ہماری فرسٹریشن لیول ختم ہو گئی ہے. ہمیں کوئی مجھے بیچ میں دوست کہہ رہا ہے یار لوگ اتنا پبلکلی احمد اڑا دیتے ہیں, تو میں کہتا ہوں تو کرنے دو, ہم ہنس رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں زندگی, ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہم اپنی ڈائریکشن کو ان کی وجہ سے نہ خراب کریں. اور ہوتا یہ جتنے لوگ اب کچھ مارکیٹنگ کے گروپ ہیں, اس میں مارکیٹنگ کی وہ لگائی ہوگی ایک ویڈیو کہ اس پہ آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں. نیچے جو لوگ ایڈوائز کر رہے ہیں انہوں نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا, وہ ایڈوائز کر رہے ہیں اس کمپنی کو کہ اس کو یہ نہیں یہ کرنا چاہیے تھا. تو ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اگنور کریں, چیزیں آئیں گی ریزالو کریں. اور اگر اتنا ہی آسان ہوتا چیزوں کو ریزالو کرنا تو آج ہر بندہ کمپنی چلا رہا ہوتا. ہر بندہ نہیں چلا پایا, اس کا ریزن کیا ہے, اتنی چیزیں آسان ہی نہیں ہیں. اور ہم ان چیزوں کو ڈیل کرتے آ رہے ہیں اتنے سالوں سے. اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے طریقے سے ان چیزوں سے فیزز سے نکالا ہے ہمیں. چیزیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, فائنینشیل کرنچز آتے ہیں, بری طرح آپ پھنس جاتے ہیں بزنسز میں. لیکن الحمدللہ اللہ نے جب بھی نکالا ہے تو بہت اچھے طریقے سے اس کو نکالا, اور نکھر کے نکلے, بکھر کے نہیں نکلے. یہ مجھے یہ بتائیں, ون آف دا انفراسٹرکچرل ایشوز میں اس کو کہوں گا جو ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹ ہے, ایک ایڈریسنگ فارمیٹ کا سسٹم نہیں ہے. جس طرح آپ کہ جو کراچی بڑے شہروں میں اگر آپ دیکھیں نا تو ایک ہاؤس نمبر ہوتا ہے, ایک اسٹریٹ نمبر ہوتا ہے, پھر ایک سیکٹر ہوتا ہے, پھر شہر کا نام ہوتا ہے, ایک پورا ایک فارمیٹ ہوتا ہے. بٹ موسٹ آف دا پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ آپ کر دیتے ہو یار وہ فلانے والے کریانہ اسٹور وہاں سے پہنچ کے مجھے کال کر لو. تو ہاؤ مچ دیٹ کنٹریبیوٹ ٹو ناٹ گروئنگ دا ہول ای کامرس ایکو سسٹم. دیکھیں ہر چیز معنی رکھتی ہے. میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پارٹ, یہ ہے کور لاجسٹک کا پارٹ. صحیح ہے, لاجسٹک کمپنیز خود بھی یہ نہیں کرنا چاہ رہی ہیں آج بھی. وائی؟ بیکاز وہ دیسی کھاتے پہ چل رہے ہیں, وہ ٹیکنالوجی امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. میں بڑے بڑے پلیئرس کو جانتا ہوں, ان کے رائڈر وہ میرے پاس آئے تھے ایک دفعہ, بولا یار ہم نے ٹیکنالوجی بنانے جا رہے, کروڑوں روپے خرچ کیے, ٹیکنالوجی بنائیں گے. پھر بولا یار یہ ہم سب کو فونس کیسے دیں, یہ تو فون ہونا ضروری ہے اس کی لوکیشن کے لیے, چیزوں کے لیے, ہمارے رائڈر کو بھی ٹریک کرنا ہے اگر ہمیں. تو بولا یار یہ کیسے کریں گے ہم. تو بولا ارے یار یہ تو فون دینے پڑیں گے, جیب سے کیسے دیں گے, ہمیں تو بھروسے کے ہی نہیں ہے لوگ, ہم نے تو ایسے ہی لوگ بھرتی کیے ہوئے ہوتے ہیں, بھروسے کے تھوڑی ہوتے ہیں ہر بندہ کہ ہم ان کو فون دے دیں. پھر میرے پاس آیا, بولا یار تم ان کو فنڈ کر دو 6 مہینے پہ پیسے لے لینا. میں تم گارنٹی دو تو میں 6 مہینے کے لیے دے دیتا ہوں فون. تو بولا نہیں گارنٹی نہیں لوں. مطلب فون ان کو کون دے گا. اتنی بڑی ٹیکنالوجی کو 5-6 کروڑ پہ لگائے تھے, پھر ہوا میں رکھ کے چلے گئے. یہ والی جو آپ بات کر رہے ہیں میپنگ والی, اب آپ کا اسلام آباد ہے, صحیح, اسلام آباد میں تو حد سے زیادہ. اسلام آباد میں مجھے وہ ڈرائیور کا بھی مجھے بتانا تھا نا یہاں جانا ہے, سر گلی نمبر اور پلاٹ نمبر بتا دیں پہنچ جاؤں. کراچی میں آپ اس طرح نہیں پہنچ سکتے, صحیح ہے. کراچی آپ کھو جائیں گے, ایک تو ویسے ہی بڑا بہت زیادہ ہے, اوپر سے اسٹرکچرڈ پورا اوپر نیچے. پھر جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کسی نے بیچ میں کچھ بنا لیا, کسی نے بیچ میں کچھ بنا لیا, پارک ٹوٹ کے بلڈنگیں بن گئی ہیں, سب کچھ ہو گیا ہے, نالوں کے اوپر بلڈنگیں بنی, نالوں کے اوپر مال بنے ہوئے ہیں, صحیح. وہاں پہ اتنی ساری چیزیں ہو چکی ہیں. وہ کام کیا ہے, میپنگ کون کرے گا. بیچ میں ٹی پی ایل والے میپنگ کا کام کر رہے تھے, آپ کو پتہ ہے دوسرے لوگ کرتے ہیں. لیکن میپنگ کے لیے پہلے تو ایک کوئی ایسی باڈی ہو جس کو یہ سارے لاجسٹک کمپنیز وہ کریں ساری. یہ دیکھ میں کہتا ہوں کارٹل بنا لینا چاہیے بڑے پلیئرس کو, کیونکہ ان سب کو بینیفٹ ہوگا. سارے لوگ بیٹھیں ساتھ اور بولیں ایک اچھی بڑی کمپنی کو لاتے ہیں, میپنگ کروا لیتے ہیں. صحیح ہے, فٹ بائی فٹ, میٹر بائی میٹر, جس طرح بھی ان کو کرانے ہیں کہ جتنا نیرو ڈاؤن اس کو کر سکتے ہیں, میپنگ کروا لیں. پھر بولیں ہم ایک کور ٹیکنالوجی سب اپنی اپنی بنا لیتے ہیں اور اس میپ سے اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر لیں گے. صحیح ہے. پھر وہی چیز وہ ہمیں بولیں, ہم جیسے ای کامرس پلیئر کو, کہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ بھی چیک آؤٹ میں اس کو بولیں یہ پن لوکیشن مارک کر دے. صحیح ہے. آج میں پن لوکیشن اپنی ویب سائٹ پہ لینا چاہتا ہوں, لیکن میں کوریئر کو کس طرح دوں پن لوکیشن, اس کی اے پی آئی میں تو یہ چیز ہی نہیں ہے. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے رائڈرس کو تو یوز ہی نہیں کرنا آتا گوگل میپ آپ کا. ایسے
तकरीबन तो स्मार्टफोन पे भी नहीं है। हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ ना, आप कोर लेवल से फंसे हुए हैं कि आप बाहर की चीज़ें तो हम सोच रहे हैं कि आपने जैसे बोला ना मैपिंग, आप तो बिल्कुल एंड में चले गए। मैं कह रहा हूँ स्मार्टफोन नहीं है, जो कंपनी जिसका राइडर है वो अपने राइडर को ट्रैक नहीं कर सकती कि वो कहाँ घूम रहा है। वो रजिस्टर में लॉग बना के जाता है, मैं यहाँ चाह रहा हूँ आज भी आपके पास आएगा रजिस्टर में साइन करा। अरे भाई तुम यूपीएस वाले आते हैं आपके पास, फेडेक्स वाले, डीएचएल क्या कराते हैं, मशीन लाते हैं, मशीन होती है उनके पास, सही है, वो कर रहे हैं, आप नहीं करना चाहते। वो कहते हैं यार वो भी तो सेलेक्टेड डिलीवरियाँ करते, इतनी ज़्यादा नहीं। हमने बोला यार ये कोई वो नहीं है ज़बरदस्ती के अपने लिए, फिर वो भी बना लेते हैं लोग पॉइंट्स के, यार नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन क्या है वो अब हर बंदा क्या, मैं लॉजिस्टिक के लिए सोचना शुरू कर दूँ तो मैं परेशान हो जाऊँगा। पेमेंट गेटवेज हैं, पेमेंट गेटवेज ज़्यादा पेन इन पाकिस्तान लिटरली। आप मैं बोलूँ ना किसी कस्टमर को, मैं बोलूँगा कभी भी ऑनलाइन पैसे मत देना भाई। उसका रीज़न पता है क्या है? पहले तो आप MDR देते हैं 2.5% ऊपर। MDR इज अ परसेंटेज जो ऊपर चार्ज हो रहा होता है। बैंक हमें चार्ज करता है, मुझे 2.5%। ओके, मैं अपनी जेब से नहीं दे सकता। मैं 1% जब बचा रहा हूँ, मैं 2.5% जेब से दूंगा क्या? नहीं कर सकते। मैं किराना स्टोर पे थोड़ी हूँ ना, मैं टॉयज बेच रहा हूँ ना, मैं और कोई रेस्टोरेंट पे हूँ कि मैं 2.5% पी सकता हूँ कि मेरे पास मार्जिन है 30% 40% का। नहीं है भाई, मैं क्या करूँगा, पास ऑन करूँगा। अब कौन ट्रांजैक्शन करता है? वो ट्रांजैक्शन करेगा ना कार्ड से जो बड़ी चीज़ ले रहा है नॉर्मली, और जो कैश हैंडलिंग नहीं चाहता। नहीं, लेकिन आप जो है इतनी बड़ी आइटम कैश ऑन डिलीवरी पर दे भी कैसे सकते हैं? हम तो नहीं देते। तो हाँ, तो ट्रांजैक्शन तो करनी पड़ेगी, लाजमी करनी पड़ेगी। मैंने एक पूरा मैनुअल फॉर्म, मेरी कंपनी में सिर्फ एक चीज़ जो है ना सबसे बुरी जो मुझे लगती है वो बैंक ट्रांसफर्स है, क्योंकि सिर्फ एक ये चीज़ मैनुअल है मेरी। वरना क्या है, गेटवे से पेमेंट आ रही है, गेटवे आपको पता है कितने दिन में मुझे सेटल करता है पेमेंट? 5 दिन में। कौन सी प्री पेमेंट है? 5 दिन बाद मुझे वो सेटल कर रहा है कि 5 दिन बाद अगले दिन, पहले बोलते हैं कि 24 to 48 आवर्स आप होल्ड करेंगे पेमेंट, ऑर्डर होल्ड करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आप उसको डिलीवर करेंगे या हम उसको सस्पिशियस मार्क कर रहे हैं तो आप इससे कोई डिटेल्स मंगवा लें। ये होता है पाकिस्तान में। तो अगर उसने 48 घंटे बाद बोला कि आगे बढ़ा दो, मैंने आगे बढ़ाया, डॉलर रेट चेंज हो गया, प्राइस चेंज हो गई प्रोडक्ट की, अब मैं क्या करूँगा? मैं कैंसिल करूँगा ऑर्डर। कस्टमर एक्सपीरियंस किसका खराब होगा? मेरा खराब होगा। या डॉलर ऊपर जा रहा है, या आप जिस तरह आपका इंपोर्ट बैन है, आइटम शॉर्ट हो गया, कोई कलर नहीं मिल रहा। नहीं, लेकिन इसमें जो 2 दिन का ये आप टाइम बता रहे हैं, तो 2 दिन तक कस्टमर को शिप ही नहीं हो रही प्रोडक्ट, वो उसको, मेरा प्रोसेस बिस्मिल्लाह नहीं हुआ अभी तक। मुझे बैंक ने बोला यहीं पे रोक दो, मैं तुम्हें 24 to 48 आवर्स में बताऊंगा कि कौन कौन से ऑर्डर होल्ड करने हैं, जो मैं बोलूँ ना होल्ड नहीं कर रहे हैं वो आगे बढ़ा देना। नहीं, लेकिन अब तो OTP वाला सिस्टम भी आ गया, अभी भी ये होता है? अभी भी ये हो रहा है। कम ऑन, OTP आ गया आपके पास, आपके मोबाइल पे कोड आ गया, जो सिक्योर है। इसके बावजूद देखिए दुनिया जहां में जो है ना ये वाले काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिस्क मैनेजमेंट के ये प्लेटफॉर्म करता है, सिस्टम करता है। हमारे यहाँ पे इंसान के बच्चे करते हैं। वो क्या करते हैं, मैनुअली बैठ के चेक कर रहे हैं। फिर आपको पता है बैंक तो 5 बजे ऑफ हो जाता है ना, टाइम ही नहीं उसके बाद काम करने का। अब एक ट्रांजैक्शन 4 बजे आई है, वो 5 बजे थोड़ी चेक करके जाएगा, अगले दिन करेगा। अगले दिन उसने देखा, रिस्क मैनेजमेंट वाले से पूछा, चीज़ें देखी करी, फिर उसने उसके अगले दिन बढ़ाया। फिर बीच में अगर फ्राइडे सैटरडे आ गया छुट्टी, तो गए आप। ये सैटरडे संडे बैंक की छुट्टी है, फ्राइडे भी ये लोग जल्दी नॉर्मली हो जाते हैं। फिर अगर रमज़ान है जिसमें बैंक 4 घंटे या 5 घंटे काम करता है तो भी आप गए। आप कस्टमर एक्सपीरियंस सोचें सिर्फ यार। 2.5% जिस बंदे ने ऊपर दिया हो और पैसे अपफ्रंट दे दिए हो, तो वो क्या सोचेगा? 2 दिन तक तो टेलीमार्ट वाले जवाब ही नहीं दे रहे यार, मुझे यही नहीं बता रहे ऑर्डर कब निकालेंगे, मुझे तो कल चाहिए था, मेरी बीवी की बर्थडे थी, मेरे बच्चे की बर्थडे थी, इसको यहाँ पे तोहफा देना था, दोस्त की शादी थी, कुछ तो होगा ना, इसलिए उसने लिया। ट्रू सही है, रीजनिंग होगी उसकी कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए, इसलिए थोड़ी लिया। अब 2 दिन बाद वो कंफर्म करता है, डॉलर रेट ऊपर हो गया, प्राइस चेंज हो गई, कलर शॉर्ट हो गया, अचानक 2 दिन में दुनिया चेंज हो जाती है यार। गिव मी एन एग्जांपल। मुझे लेटेस्ट iPhone 14 Pro Max ऑर्डर करना है, मैं अभी आपको पेमेंट देने के लिए, व्हाट इज द फास्टेस्ट टाइम दैट आई कैन गेट दैट फोन? बैंक ट्रांसफर्स। मतलब कि मैं अपने कार्ड से नहीं कार्ड से नहीं, आप मेरी वेबसाइट पे गए, चेकआउट फॉर्म में जहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कैश ऑन डिलीवरी, वहाँ पे एक बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन है। जहाँ पे आप बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करते हैं तो आपको 2 बैंक अकाउंट दिखाएगा टेलीमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के। सही हो गया कि इनमें से आप किसी एक में डलवाते हैं। आपने सेलेक्ट किया, आपने प्लेस ऑर्डर किया, हमारे पास बैकएंड पे गिरता है इसी तरह है कि भाई नईम ने ऑर्डर प्लेस किया है इस प्रोडक्ट का, और ये इस बैंक में इतने पैसे जो ऑर्डर के जमा कराने वाला है। आप 2 दिन आपके पास टाइम होता है, 2 दिन के अंदर आपने पैसे जमा करा, जैसे ही पैसे आए हम आपको एक कंफर्मेशन ईमेल चला देते हैं। लेकिन उस वक्त चलाएंगे पहले आपने पैसे ट्रांसफर, अब ये मैंने क्या बोला, मैनुअल है, जो सबसे बुरी चीज़ है मेरी पूरी कंपनी में, सबसे बुरी चीज़ है। आपने पैसे ट्रांसफर कराए, सही है, अब कोई गेटवे तो है नहीं, पैसे आपने ट्रांसफर डायरेक्ट करा दिए, देन आप जाएंगे मेरे टिकटिंग पोर्टल पे जो support.telemart सपोर्ट डैशबोर्ड है मेरा, आप वहाँ जाके एक एडवांस पेमेंट का एक टिकट जनरेट कर देंगे विद द स्क्रीनशॉट।
ऑर्डर नंबर और पूरी डिटेल्स के साथ, सही है। वो डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट करते हैं कि एडवांस पेमेंट है, वो जाता है हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के, फाइनेंस आपको ओके कर देगा पेमेंट रिसीव्ड, विच मीन्स पेमेंट रिसीव हो गई तो अब मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। जो मैंने टाइम वेबसाइट पे लिखा है कि 24 to 48 आवर्स में मिलेगा या 24 to 72 आवर्स है, 4 to 6 डेज है, वॉट एवर द प्रोडक्ट इज, उसका जो डिलीवरी टाइम है फिर मैं उस डिलीवरी टाइम में आपको पूरा करूंगा। वरना क्या करते हैं लोग, जल्दी चाहिए, हम कहते हैं सर बहुत अर्जेंट है, बोला बिल्कुल आउटलेट चले जाएं, अभी ले लें जाके, पड़ा हुआ है। तो मतलब ये उसका प्लस पॉइंट है आउटलेट का। क्रेडिट कार्ड्स या कार्ड पेमेंट्स आर द स्लोएस्ट और उसमें अगर रिफंड हो गया ना, तो 15 से 20 दिन बैंक मुंह से कहता है, 15 से 20 दिन का मतलब वर्किंग डेज है। इवन इफ यू इंस्ट्रक्ट द बैंक, हमने कर दी कैंसिलेशन तो कहते हैं हमारा प्रोसेस 15 से 20 दिन का है, 8 दिन में होगा तो उसके नसीब, 10 दिन में होगा तो उसके नसीब, हम 15 से 20 दिन बोलते हैं कस्टमर। अब मैं किसी कस्टमर को बोलूं, पहले उसका एक्सपीरियंस खराब कि 2 दिन बाद अचानक प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया क्योंकि 2 दिन लग गए यार बीच में। हम बोला सर नहीं है, बोला अच्छा चलो रिफंड कर दो। हम कहेंगे सर 15 से 20 दिन, तो वो कैसी आग लगेगी। लिटरली आप अगर मेरे सपोर्ट की वो वाली कॉल सुन लेना, चाहे इनकी गलतियां होती हैं बैंक्स की, और हम बात कर रहे होते हैं, वो लड़के ऐसे हैं जो मेरे जो रिकन्फर्मेशन और इन चीज़ों को देखते हैं, उनको पूरा दिन गालियाँ पड़ती हैं इन चीज़ों पे। कोरियर ने कोई प्रोडक्ट तोड़ दिया, वही बेचारा गालियाँ सुन रहा है, कोई प्रोडक्ट अचानक आउट ऑफ स्टॉक होता है वो गालियाँ सुनता है, वेंडर प्राइस अपडेट करना भूल गया वो गालियाँ सुनता है। और इन सारी चीज़ों में वो गालियाँ जो सुन रहा है वो तो मेरे लिए थी ना, उसके लिए थोड़ी हैं, वो तो टेलिंग हार्ट के लिए हैं। वो सारी चीज़ों को हम बेयर करते हैं, लेकिन क्या है प्रॉब्लम ये, इसके अलावा हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। मैं पेमेंट पार्टनर मैंने रखा हुआ है, अगर गेटवे रखा हुआ है, मैं इसके अगर चाहूँ तो बंद कर सकता हूँ, कोई दूसरा ऑप्शन भी लेता हूँ तो सबका यही हाल है। मैं सारे पेमेंट गेटवे ट्राई कर चुका हूँ सारे। इतना ज़्यादा बैड न्यूज़ होने के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कस्टमर से लेकर सेलर से लेकर एवरीवेयर देयर आर प्रॉब्लम्स, राइट? व्हाट इज़ द गुड न्यूज़, व्हाट इज़ गुड हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री, इन दिस होल इकोसिस्टम? मतलब हमने अभी तक जितनी भी टाइम बात की है ना, तो इट्स ऑल प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट साइड से, पॉलिसी साइड पे, कस्टमर साइड से, मतलब देयर इज लाइक डार्कनेस एट द एंड ऑफ द टनल। तो व्हाट्स गोइंग ऑन गुड इन द इंडस्ट्री? देखिए, मैंने जब भी फोकस किया ना, अगर अच्छाई मुझे देखनी है तो मैंने हमेशा देखा है हमारे पड़ोसी मुल्कों में, सही है, फॉर इंस्टेंस आपका इंडिया है या बांग्लादेश है या वियतनाम है, थोड़ा सा आगे, यहाँ से पॉजिटिविटी आती है हमें। क्यों? वहाँ पे जिस तरह लोग अडॉप्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री को, जिस तरह लोग बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह वहाँ के बिजनेसेस बड़े हो रहे हैं, फ्लरिश हो रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ के लोग भी समझ रहे हैं, तो हमें ये होता है कि यार आज नहीं कल समझ ज़रूर जाएंगे हमारे वाले। क्यों? कभी भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है ना, तो वो चाइना और यूएसए यूके की साइड से स्टार्ट होती है, वो पेनिट्रेट करती है, यहाँ पे आती है, जब मिडल ईस्ट में जाती है, वो यहाँ पे इंडिया की तरफ आती है, फिर वो ऐसा चीज़ पाकिस्तान में आती ज़रूर है। तो आज लोग रजिस्ट करते हैं। आपको पता है हम सबके नंबर्स जो है वो कोविड के टाइम पे बहुत शूट किए, उसका अगला साल डिप आया। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ये 8 साढ़े 8 सालों में हमने किसी साल में डिप देखा। उसका रीज़न ये क्या था कि दुनिया जहाँ में ये हुआ कि ई कॉमर्स आप अडॉप्ट कर ली लोगों ने, कि एक दफ़ा खरीद ली अब आदत हो गई। हमारे यहाँ आदत का सीन ही नहीं है। क्यों? जिस मुल्क में मेन जो शॉपिंग है ना, शॉपिंग वो एक इवेंट बन जाए, जहाँ लोग औरतें तैयार हो के शॉपिंग करने जा रही हैं। क्यों? और कोई तफरी मुकामात नहीं है, सही है। जब तफरी करने की कोई जगह नहीं है, लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो वाई वुड दे प्रेफर ऑनलाइन? बोलेंगे फैमिली के साथ निकल के जाके लेके आते ना, कुछ आउटिंग हो जाएगी, जाके आइसक्रीम भी खाते हुए आएंगे, सही है। तो वो वाली चीज़ है। लेकिन पॉजिटिविटी इस साइड पे मुझे बहुत दिखती है, एक तो हमारे नेबर्स पे, दूसरी चीज़ पाकिस्तान इज 64% यूथ। आज नहीं कल ये जब आप इंटरनेट यूज़ करना शुरू करेंगे ना, ये आपकी ऑडियंस, हम तबाही मचा देंगे। या दुनिया के दूसरा बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, दूसरा बड़ा मुल्क जिसके पास इतनी बड़ी ऑडियंस है, सेकंड रैंक है आपका यूथ में, सही है। आपका 18 से 34 का ब्रैकेट है या 18 से 35 का। इस ब्रैकेट में 64% आपकी पूरी पॉपुलेशन है, 25 करोड़ लोग में से 22 करोड़ ऐसा तो काउंट करते हैं। आप ऑडियंस सोचें, आप तबाही मचा सकते हैं। वो तबाही कब मचेगी? जब इसके प्री रेक्विजिट पूरे हो जाएंगे। आज नहीं कल ये पूरे ज़रूर होंगे। देखें, मैं अपने एंड से मेहनत कर रहा हूँ, और भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, इकलौते हम थोड़ी हैं जो मेहनत कर रहे हैं। जब वो कोर स्ट्रक्चर बन गया ना एक दफ़ा, तो फिर ऐसी बैटिंग पिच बनेगी ना जहाँ पे बाउंसर भी आएगी तो आप छक्का मार सकते हैं। और हमारे इंडस्ट्री में तो गेम यही होता है कि आप लॉन्गेस्ट जो सर्वाइव कर सकता है ना, वो प्लेयर है। वो प्लेयर नहीं है जो आके सिर्फ नाचे। आपने देखा होगा टेलीमार्ट बड़े कांस्टेंट तरीके से चुपचाप ग्रो किया है, सही है। मार्केटिंग भी करते हैं, चीज़ें करते हैं,
آپ کو کبھی بھی زبردستی کی مارکیٹنگ نہیں دکھے گی میری. بل بورڈ نہیں لگا رہا میں, ٹی وی ایڈز نہیں چل, میں میرے جو چیز سینس نہیں بنا رہی ہوگی میں نہیں کروں گا. مجھے پتہ ہے کہ یار میں اپنے رن وے کو بڑا کر دوں کہ میرے پاس اتنا کیپٹل ہو کہ میں اتنے سال نکالنے ہیں مجھے. کیوں میں اتنے سال نکالوں گا تو جو آرگینک میری گروتھ ہو گئی ہے کسٹمرس کی چیزوں کی, اور اس ٹائم میں اتنے جو بند ہو رہے ہوں گے نا آن لائن اسٹور, ان کا کسٹمر بھی میرے پاس ہی آ رہا ہوگا. تو میں جتنا لمبا ٹائم سروائیو کر جاؤں گا نا, وہ میری گیم, وہ میری جیت ہے. پورا گیم ہمارا اس پہ چلتا ہے کہ لانگ ٹرم ویژن آپ کا کتنا ہے. 2-3 سال کا ای کامرس مارکیٹ پلیس نہیں ہوتا, ای کامرس مارکیٹ پلیس 10-15 سال کا ہوتا ہے گیم, منیمم 15 سال کا گیم ہے. ہمارے کیس میں ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے. تو یوتھ بہت اچھی ہے, یہی یوتھ آگے جا کے ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ اداروں میں بھی بیٹھے گی, ہر جگہ یہی لوگ بیٹھیں گے نا جو ٹیک فرینڈلی لوگ ہیں. یہی جنریشن جب آئے گی, جو آپ کی نئی جنریشن ہے وہ جب آئے گی, میری ہے یا میرے سے نیچے والے بھی اب آ گئے, یہ جب آئیں گے اداروں میں بیٹھیں گے, دوسری جگہوں پہ جائیں گے, اچھی اچھی جگہوں پہ بیٹھیں گے, وہ پورے اکانومی کو ٹرانسفارم انشاءاللہ آپ اور میں ہوتا ہوئے دیکھیں گے. لوگ کہتے ہیں ملک سے بھاگ جاؤ, میں کہتا ہوں بالکل بھی نہیں بھاگو. یہ رائٹ ٹائم ہے جہاں پہ آپ ملک کے لیے بھی اچھا کر سکتے ہو, اپنے لیے بھی اچھا کر سکتے ہو. لیکن جب کسی جگہ مندہ ہوتا ہے نا, کام سلو ہوتا ہے, تو اس میں بہت برکتیں بھی ہوتی ہیں, بہت پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں. کہ جب آپ سلو ہوتے ہیں نا تو آپ سوچتے ہیں, فارغ بیٹھا ہوتا ہے نا انسان, تو وہ سوچتا ہے کہ میں یوں بھی کر لوں, یوں بھی کر لوں. جب آپ مصروف ہوتے ہیں آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا. آج ایز اے کنٹری آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم ہے کہ ہم کہاں غلط کر رہے ہیں اور کیا صحیح کر سکتے ہیں. لوگ یہی سوچ رہے ہیں نا کہ ملک چھوڑ کے چلے جانا چاہیے میرے خیال میں اس اکنامک اسٹیگنیشن کے دور میں, جب کہ ڈیلی بیسس پر ہر چیز کی پرائز بڑھ رہی ہے. صحیح ہے, آپ کی زندگی کی ضروریات جو ہیں, آپ کا کھانا پینا, آپ کا اوڑھنا, آپ دیکھ لیں جو حال ہے, سیلریز وہیں پر رکی ہوئی ہیں, جبکہ چیزیں جو ہیں وہ دوسری طرف نکل رہی ہے. تو میرے خیال میں اس وقت تو لوگوں کا جو مجھے فیل ہوتا ہے, جتنے لوگوں سے میں نے بات کی ہیں, they are not willing to invest themselves here. صحیح ہے, یوتھ آپ بات کر رہے ہیں, ٹیک سیوی ہے, وہی لوگ اوپر آئیں گے, لیکن وہ لوگ دیکھیں کیا, میں دیکھو ہر کسی کی سوچ نہیں ہے کہ دیکھیں ہر بندہ سیٹل بھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے 100% لوگ ہیں تو نہیں, پاکستان سے باہر میں جانے کے بعد, تو اگر 100% لوگ آج پاکستان میں جو رہتے ہیں ان میں سے 90% باہر جا کے رہ بھی نہیں پائیں گے. صحیح ہے, یا وہ ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گے, یا ان کے پاس اتنی ریسورسز نہیں کہ وہاں جا کے نئے سرے سے شفٹ ہوں. ماں باپ نے, داداؤں نے گھر بنا لیے, تو آج ان کے پاس گھر ہیں, زمین کے بھی چھوٹے موٹے بھی رہ رہے ہیں. وہاں جا کے آپ کو رینٹلی مار دے گا. وہاں جا کے آپ کیا کریں گے انیشلی, اگر آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں, جو آپ کی پاکستان کی عوام نہیں ہے پڑھی لکھی, آپ ٹیکسی چلائیں گے. صحیح ہے, آپ کیا کریں گے, ڈلیوری بوائے بنیں گے, ابھی یہ سارے کام کریں گے. صحیح ہے, یا وہاں جا کے کسی کے کپڑے دھو رہے ہوں گے, ریسٹورینٹ میں ویٹر لگ جائیں گے, کسی سپر مارکیٹ میں آپ کھڑے ہو کے ایز اے سیل مین کام کر رہے ہوں گے, یا کیشیئر بن جائیں گے. بہت اچھا آپ نے کچھ اچیو کر لیا زندگی میں. یہاں پہ جو آپ زندگی جیتے ہیں نا وہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو یہاں پہ لوگ تقریباً لوگ جا نہیں سکتے. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے ایک نو گو ایریا, ہر بندہ تھوڑی ملک سے باہر چلا جائے گا. پلس ڈی اینڈ میرا بھی خاندان رہتا ہے امریکہ میں. صحیح ہے, میرے ماموں بھی وہیں ہیں, تھے, انتقال ہو گیا اب تو ان کا. میرے جو کزنز ہیں ان کے بچے, بچوں کے بچے سب وہیں پر ہیں. صحیح ہے, امریکہ میں, اٹلانٹا میں, کوئی کیلیفورنیا میں, کوئی کہیں اور ہے. وہ بیچ میں ٹرمپ آیا نا تو پہلی چیز یہ سوچتے ہیں یار ٹرمپ نے اتنا اینٹی مسلم اپروچ رکھی ہے, لگتا ہے پاکستان واپس آنا پڑے گا. تو ڈے اینڈ پہ آپ کہیں بھی چلے جائیں نا, آپ ہیں پاکستانی, یو آر اے تھرڈ کلاس سٹیزن. آئی نو اے پرسن جو پورے یورپ کی سب سے بڑی پیکیجنگ فرم چلاتے تھے. صحیح ہے, میمن ہے, اور جب انڈیا پاکستان کا وہ ہوا پارٹیشن تو پھر وہ یو کے چلے گئے تھے. یورپ کی سب سے بڑی پیکیجنگ فرم چلاتے تھے. بٹ دین میں ان سے ایک دفعہ ملا تو میں نے بولا یار آپ یو کے چھوڑ کے دبئی کیوں آ گئے؟ کہہ رہے احمد اتنا پیسہ ہے میرے پاس, اتنا پیسہ, وہ واقعی اندھا پیسہ ہے, مطلب بلینس آف ڈالر ایسا بندہ. تو بولا اتنا پیسہ ہے لیکن بولا عزت نہیں ہے. بولا دبئی میں ہم کھو جاتے ہیں, خیر ہے. بولا یہاں تو گورے کے آگے ہماری عزت ہی نہیں ہے, بھلے ہمارے پاس رولز روئس ہو, مہنگی سے مہنگی دنیا کی چیز ہو. بولا میں مہنگی سے مہنگی, وہاں پہ بھی دبئی گئے تو پام آئلینڈ پہ انہوں نے اتنا بڑا فل سائز گھر لیا جہاں پہ شاہ رخ خان, ٹام کروز سب کے گھر ہیں. صحیح ہے, لیکن کیا بولا یار وہاں پہ پھر بہتر ہے, پیسے ہیں, اچھی جگہ پہ رہ رہے ہیں, تو لوگ بولتے ہیں ہاں یہ پیسے والا ہے. وہاں پہ کہتے ہیں ارے یہ تھرڈ کلاس سٹیزن ہے. کیوں؟ گورا نہیں ہے. تو آپ ملک سے باہر جائیں گے تو آپ کی عزت کم ہی رہے گی. آپ کو لگے آپ نے پیسے بنا لیے ہیں, آپ دوسروں کو بول سکیں گے کہ یار میں نے پیسے بنا لیے, تم لوگ تو غریب ہو. صحیح ہے, ایسے ایک دو ہیں یوٹیوبر جو آپ کو بولا ہوگا غریبوں کر صحیح, تو وہ آپ کر لیں گے. لیکن ڈے اینڈ پہ یو آر اے پاکستانی, دیٹ از یور آئیڈینٹی. یو ہیو ٹو گو ٹو پاکستان ون ڈے اور دا ادر ڈے. آپ نے آج نہیں گئے, 2 سال 20 سال 30 سال کبھی تو جانا پڑے گا آپ کو پاکستان. پھر آپ پاکستان میں جب زیرو سے اسٹارٹ کریں گے نا تو آپ کو پتہ ہے یہ جگاڑو قوم ہے. میرے پاس بیچ میں ایک لڑکا آیا, میرے ابو نے بولا یار اس کا انٹرویو کرو. صحیح ہے, یہ لڑکا دبئی میں رہا ہے, 35 سال عمر ہے, بچپن دبئی میں رہا ہے, بچپن سے پیدا وہیں ہوا ہے. اب آیا, میں نے اس کا انٹرویو کیا, میں نے انٹرویو کے بعد میں ابو کے پاس گیا, میں نے بولا یار بہت سیدھا لڑکا ہے, ہماری قوم بہت آگے اس سے, اس کو تو ہر بندہ پاگل بنائے گا.
کیوں؟ اس نے وہ چیز دیکھی نہیں تھی. وہاں جگاڑ پہ تھوڑی, وہاں تو اسٹرکچر میں چیزیں چل رہی ہیں, یہاں تو سب جگاڑو ہیں, ہمارے پورا ملک جگاڑ پہ چل رہا ہے. تو وہ بندے کو کچھ آتا ہی نہیں تھا. جب آپ وہاں 30 سال کے گیپ کے بعد واپس پاکستان آئیں گے نا, تو آپ ڈیڈ ہوں گے پاکستان میں, آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. تو پاکستان دیکھیں, اور ہمارے پاس آپشن ہے نا, جب کوئی اچھا نہیں کر سکا تو آپ کا اچھا آپشن ہے نا کرنے کا. یہ آپشن نہیں کہ ہم چھوڑ کے ملک سارے بھاگ جائیں. جو جا سکتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں اسٹیبل ہوں, آپ کی اپنی خوشی, آپ چلے جائیں. لیکن میں یہ میرا یہ بلیو ہے, صحیح ہے, میں اسی بلیو کے ساتھ براٹ اپ کیا گیا ہوں کہ ہمیں یہ چیز سکھائی گئی. میرے پورا فیملی جو ہے بیک گراؤنڈ سارے انڈیا سے ہیں, صحیح ہے. تو ان سب نے ہمیشہ یہ اسٹوریاں سنائی ہیں کہ بھائی جل جاتے تھے, کٹ کے آئے ہیں, پوری خون والی جو وہ ہوتی تھی ریل. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار ہمارے انسسٹرز نے اتنی چیزیں بیئر کی ہیں اس ملک کے لیے, ہم اتنی سی چیز پہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں. ہمیں تو کسی نے نہیں کاٹا آج تک, صحیح ہے, ہمیں تو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا نا. چیزیں دیکھیں, چوری چکاری دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں کہ نہ ہو. میں کہہ رہا ہوں نا امریکہ میں, تو میرے کزن نے بولا امریکہ میں کھلی چوریاں ہوتی ہیں, بولا آئے گا کل پورا اسٹور لوٹ کے لے جائے گا, بس وہاں نیوز میں نہیں آتا. آپ کو لگتا ہے چائنا میں چیزیں نہیں ہوتی؟ چائنا میں بھی چوری ہوتی ہیں. دنیا کے ہر ملک جہاں انسان ہے نا. میں ملیشیا میں انٹر ہوا, پہلی چیز پتا ہے اس نے گائیڈ نے مجھے کیا بولی, اندھیرے میں نہیں نکلنا. اس نے پہلی چیز میری گھڑی دیکھ لی تھی, اس نے گھڑی دیکھی, فون دیکھا, دونوں گولڈ کا تھا ہمارا, نہیں نکلنا باہر, اور نکلو یہ رکھ کے جانا, لوٹ لو گے. پہلا انٹروڈکشن کے بعد میں اپنے نام کے بعد پہلی چیز یہ بولی تھی اس نے مجھے. تو کتنا ہوگا اس کے ملک میں, ہم نے تو کبھی زندگی میں نہیں سنا ملیشیا اتنا برا ہے. تو ہر ملک میں ہے برائیاں. ہمارے یہاں فینٹسائز کیوں, ہمارا پورا جو لوگ ہیں نا, ہمارا مائنڈ سیٹ ہی ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں. ہمیں اچھا لگتا ہے جب ٹی وی پہ اتنے لوگ مر گئے, ارے ڈاکو نے مار دیا, یا اس نے پکڑ کے ڈاکو کو مار دیا, ہم یہ بھی سننا چاہتے ہیں. اور ویڈیو بھی وائرل ہوتی ہیں, یوٹیوب پہ لگتی ہیں, فیس بک پہ لگتی ہیں, لوگ شیئر بھی کرتے ہیں. تو ہم چیزیں جو دیکھنا چاہتے ہیں, نیوز والے وہی چیز دکھا کے اس پہ ٹی آر پی لیتے ہیں. تو ہم ایز اے نیشن ہمیں یہاں سے گرو کرنا ضروری ہے. ہم لٹرلی مینٹلی چوک ہیں. ہم اب میں کیا کرتا, میں نے 20 سال سے اوپر ہو کے ٹی وی نہیں دیکھا, میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے, صحیح ہے. مجھے نیوز چاہیے بھی ہوتی ہے نا, تو مجھے فون پہ مل جاتی ہے نا. فیس بک کھولتے ہیں, کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ کچھ نہ کچھ لگا ہی رہا ہوتا ہے, صحیح ہے, کھولا کچھ نہ کچھ سامنے آتا ہے. نہیں دیکھتے نا ٹی وی, اس سے پتہ ہے کیا بینیفٹ ہوتا ہے, ہم نیگیٹیوٹی سے دور ہیں. جب آپ نیگیٹیوٹی سے دور ہے نا, آپ کا جب ایٹیٹیوڈ اتنا پازیٹیو ہے تو آپ کا ہمیشہ دماغ اچھا چلے گا, آپ اچھا کام کریں گے. آپ یہی سوچیں نا, آج سب یہی سوچ رہے ہیں ملک کا بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے, ملک تو ڈوبنے والا ہے, یہ تو وہاں قرضہ مانگنے گئے, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, ہم بینکرپٹ ہو جائیں گے. اور وہی چیزیں آپ کو اس لیے پتہ لیں کیونکہ آپ پورا دن کیا دیکھ رہے ہیں, نیوز دیکھ رہے ہیں, جس میں یہی چیز آ رہی ہے. وہ پولیٹیشین کو بلاتے ہیں, لڑاتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, ملک برا ہے سب. اب وہ کیا ہے, جو بولے گا ملک اچھا بھی ہے, صحیح ہے, ہم ملک کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی روڈوں پہ آگے جب ملک چوک کریں گے تو اکانومی ان سے بھی خراب ہو رہی ہے. تو سب سے اچھا طریقہ کیا ہے, بند کریں, اپنا کام فوکسڈ اور اچھا کریں. کہ باقی نہیں کر پا رہے نا, ہم کر لیتے ہیں. میرا یہ وہ ہے کہ یار ایز اے نیشن, ایز اے وہ میں کہوں گا کہ ہماری جو پوری جو یوتھ ہے اس وقت, ہم سب پہ میں کہتا ہوں ملک کا قرض ہے ہمارا, کہ آج ہمیں پروف کرنا ہے ہم اچھا کام کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم ڈرائیور ہیں نا بھائی, ہمارے ماں باپ سے نہیں چلا اچھا ملک, ہمارے جو بزرگ تھے ان سے اچھا ملک نہیں چلا, تبھی ہم یہ ملک دیکھ رہے ہیں. تو کیا ہم اپنے بچوں کو یہ ملک دکھانا چاہتے ہیں, یا ہم ایک ایسی زندگی جینا چاہتے ہیں جو بھگوڑے کی زندگی, کہیں بھی بھاگ رہے ہیں دنیا میں, آج مسئلہ آئے گا وہاں بھاگ جائیں گے, کل مسئلہ آئے گا وہاں بھاگ جائیں گے, پھر اس ملک میں مسئلہ آئے گا پھر وہاں بھاگ جائیں گے. ہم یہاں رہ کے فیس کر لیں چیزوں کو اور اچھی چیزیں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. صحیح ہے, ایسا نہیں ہوا آپ نے ملک پڑھیں گے تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو بہت بڑی بڑی اکانومیز بن گئے ہیں فیلئرس کے بعد. کیوں؟ ان کے لوگ بھاگے نہیں, ان کے لوگوں نے بولا ہم کام کر لیں گے. تو اگر ہم کام کر سکتے ہیں, اور ہمارے ملک میں لوگ آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ کمپٹنسی لیول ٹاپ پہ, امیزون کے بھی ٹاپ سے, یوٹوپیا آپ نے پڑھا ہی ہوگا کیس اسٹڈی, صحیح ہے, بالکل. کتنے خاموش رہ کے اس نے کام کیا, آپ دیکھیں, کسی کو نہیں پتا کہ یہ بندہ ایگزسٹ کرتا ہے, اس نے اتنا بڑا کام کر لیا ہے. صحیح ہے, گیڈی ٹیک, صحیح ہے, ابھی اس نے کلاؤڈ ویز بیچا 350. کلاؤڈ ویز اس کا چھوٹا پروڈکٹ ہے, سب سے بڑا پروڈکٹ اس کا پیور وی پی این ہے, اور وہ کلاؤڈ ویز سے میرے خیال ہے 4 گنا بڑا ہوگا. صحیح ہے, وہ پاکستان میں رہ کے کام ہو رہی ہیں چیزیں. وہ کمپنی 0 سے اسٹارٹ ہوتی ہے, 1000 سے اوپر لوگ ہیں آج اس کے بعد ورک فورس گیڈی ٹیک کے پاس, اچھا کام کر رہے ہیں. سسٹمز بہت اچھا کام کر رہا ہے, فوربس میں پچھلے 3 سال سے آ رہا ہے وہ انڈر بلین میں. صحیح ہے, تو کچھ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اب کیا ہے وہ کچھ لوگ ہو گئے ہیں. ٹرو. اور ویسے بھی نیگیٹیوٹی زیادہ پروپیگیٹ ہوتی ہے, زیادہ سفر کرتی ہے, وہ صرف پازیٹیوٹی کے اگینسٹ. اگر آپ بزنس میں بھی ہوتا ہے, اچھا کسٹمر کبھی کسی کو نہیں بتائے گا میں اس نے مجھے اچھا ڈیل کیا ہے, برا سب کو بتائے گا. بالکل. سو واٹس یور ویژن لائک فار لائک یور کمپنی, what's you doing in the upcoming like 10-20 years? What's your plan? دیکھیں, ہمارا جو کمپنی کا جو میں نے بتایا نا کور, وہ 3 کمپنیاں ہیں جو ہم سے بہت زیادہ ریزیمبل کرتی ہیں.
इंडिया में 2 बड़े ग्रुप्स हैं जिनको हम सब जानते हैं, रिलायंस एंड टाटा. रिलायंस चलाता है रिलायंस डिजिटल, टाटा चलाता है क्रोमा के नाम से. दोनों के सेम हू बहू बिजनेस मॉडल वही जो टेलीमार्ट की. रिटेल भी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन्स, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और ऑनलाइन भी बेच रहे हैं. सही है. सेम ये चीज़ मोबाइल वर्ल्ड ग्रुप जो जियो डीडोंग वियतनाम में कर रहा है. हमारा आगे फोकस ये है कि देखें जब वो अचीव कर सकते हैं जो चीज़ सिमिलर डेमोग्राफिक्स में, इंडिया सिमिलर डेमोग्राफिक है, वियतनाम भी आपके आसपास का ही है, उनका मेंटालिटी सेम आपकी जैसी है. अब जब वहाँ पे जो चीज़ ग्रो की है, एक कंपनी है जिसके 1700 स्टोर हैं, किसी के 2300 स्टोर्स हैं, 2300 स्टोर्स हैं. ठीक है, हम तो 23 स्टोर पे हैं. ठीक है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान का हर शहर होना चाहिए जो टेलीमार्ट के जहाँ स्टोर्स हों, ताकि आप क्यों देखें डिजिटल लैंडस्केप जो है ना वो बड़ा कब होगा. कस्टमर डिजिटल पे कैसे आएगा, चांद से तो नहीं आएगा. ये रिटेल का कस्टमर ट्रांसफॉर्म होगा डिजिटल पे, तो व्हाई नॉट मैं उस स्पेस में जाके उनको अपलिफ्ट कर दूं कि मैं उनको रिटेल एक्सपीरियंस भी दे रहा हूँ. क्योंकि देखिए रिटेल चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता दुनिया में कहीं भी कि रिटेल बंद हो जाए. ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ भी आप देखें ना, तो कभी किसी ने टच किया है तो 23% 24% टच करते हैं कि यार 23-24% टच हो गया इस महीने में, क्योंकि सिंगल्स डे सेल थी हमारी, तो वो ई कॉमर्स हो गया, बाकी रिटेल है वहाँ भी. सही है, तो रिटेल हमेशा डोमिनेट करेगा. तो हमारा एक तो रिटेल ओरिएंटेड बड़ा फोकस है कि मैं चाहता हूँ कि ग्राउंड पे हम इतने स्ट्रांग हो. प्लस रिटेल प्रॉफिटेबल मॉडल है. सही है, रिटेल में पैसे बनते हैं, पैसे जाते नहीं है, वेयर एज ई कॉमर्स में पैसे लूज होते हैं. सही है, दैट इज़ अ रियलिटी. हार्श ही सही, लेकिन रियलिटी यही है. तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हम रिटेल में बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं. प्लस वो रिटेल एज अ पिलर काम करता है हमारे ऑनलाइन के लिए, क्योंकि जब रिटेल को आप देखते हैं, भरोसा करते हैं ना, तो आप हमसे ऑनलाइन भी खरीदते हैं. और जब ऑनलाइन पर भरोसा करते हैं तो आप रिटेल से भी खरीदते हैं. तो वो अदर वे राउंड दोनों तरफ चल रहा होता है. तो हम ई कॉमर्स को बड़ा करना चाहते हैं, तरीके से ग्रो करना चाहते हैं. और मेरी ये अप्रोच है कि मैं नहीं चाहता कि हम एग्जिट लें, हम बेच दें. वाई नॉट क्रिएट अ कंपनी के जहाँ पे हम डोमिनेट करना शुरू करें. हमारा प्रॉब्लम क्या है, देखिए 2 नियत होती हैं कंपनी चलाने की. एक चलाने की नियत होती है, एक बेचने की नियत होती है. जब आपकी चलाने की नियत होती है ना, तो आप लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं, तरीके से प्लान करते हैं, ग्रोथ पे प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजाइज करते हैं. वैसे जब आपकी बेचने की नियत होती है ना, तो आप शॉर्टकट्स मार के कोशिश करते हैं बस मैं डील तक पहुंच जाऊं किसी तरह. सही है, और वो जैसा भी हो बस मैं उसको पेल के चला जाऊं. सही है, मेरे केस में क्या है, मैं देखिए हमारे इसी वजह से पाकिस्तान में ना कभी अमेजोन बना. सही है, अमेजोन जैसी कोई कंपनी बनी ना, और कोई बड़ी कोई मल्टीनेशनल हम बना सकें. उसका मेजर रीज़न ये है कि हमारा जो कोर फ्लॉ है ना, वो ये है कि हम किस नियत से बिजनेस बना रहे हैं. हमारी नियत बेचना है, मेरी नियत बेचना नहीं है, मेरी नियत चलाना है. मैं चाहता हूँ कि यार हम कल क्यों नहीं हो सकते, अगर हम अच्छी नियत से काम करते हैं और अल्लाह हमारा इंशाल्लाह साथ देता है, तो हम क्यों नहीं कल पाकिस्तान के बाद फिर मिडल ईस्ट में जाके फिर आगे जाके दुनिया पे राज कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते. ऐसी कौन सी कमी है किसी भी पाकिस्तानी बिजनेस में जो नहीं वो दूसरी मुल्कों में है और हमारे पास वो कमी रह गई है. ऐसा कुछ भी नहीं है. तो हमारी ग्रोथ स्ट्रैटेजी यही है कि हम रिटेल पे बहुत ग्रो करना चाहते हैं, हम ई कॉमर्स भी पैरेलल ग्रो कर रहे हैं, प्लस हम नए एवेन्यूज़ ढूंढे जा रहे हैं. प्लस हम चाहते हैं कि हम टेलीमार्ट बहुत ज़्यादा वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स ओरिएंटेड रहा है, तो हम इसको मुस्तकिल जैसी बात है टर्न डाउन किए जा रहे हैं कि हम अब शिफ्ट ले रहे हैं मुस्तकिल कि हम अपने फैशन बहुत डोमिनेट करता हुआ दिखेगा आपको हमारे पास. तो हम हर कैटेगरी को टच कर रहे हैं, क्योंकि जैसी बात है देखिए एक सर्टेन कैटेगरी पे मुझे कोई कॉम्पीट करेगा, फ़ोन्स पे कोई कॉम्पीट करेगा, लैपटॉप पे कोई कॉम्पीट करेगा, कैमरे पे कोई कॉम्पीट कर रहा होगा. ऑन अ होल जब मेरा बिजनेस मॉडल इतना बड़ा होगा ना, तो मुझे कंपटीशन हर्ट इतना नहीं कर पाएगा. मेरी किसी एक सर्टेन कैटेगरी को तो कभी हर्ट कर देगा कि यार मेरे फ़ोन कम बिकना शुरू होगा क्योंकि इस भाई ने फ़ोन बेचना शुरू कर दिए, या सस्ते बेचना शुरू कर दिए, या पागलों की तरह एड्स चला रहा है, या बिलबोर्ड लगा रहा है, वो हो गया. मेरे केस में क्या होगा, दूसरी कैटेगरी से मेरा घर चल रहा होगा. मुझे पता है मेरे पास कस्टमर बेस नया स्टेप इन किए जा रहा है मुस्तकिल, और कस्टमर मेरे पास आ रहा है. कस्टमर जब आप पे ट्रस्ट करता है ना, तो वो 700, 500, 1000 रुपये नहीं देखता. बहुत दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ है. सही है, जो कि वेरी रेयर है. पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता. हमारे साथ ऐसा भी हुआ कि लोग आते हैं हमारे पास, महंगी चीज़ लेके चले आते हैं. हम ये कह रहे होते क्यों, वो क्या है, वो आपके ब्रांड को ट्रस्ट करते हुए जा रहा है. उसको ये पता है कि मैं 1000 रुपये महंगा ले रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भरोसा चीज़ जेन्युइन होगी. मैं 1000 रुपये सस्ते के चक्कर में जो है ना मुझे चूना नहीं लगेगा. तो हमारा कोर विजन ग्रोथ है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, फीजिबल ग्रोथ है कि हम फीजिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. एक आगे जाके एक प्रॉफिटेबल और एक पाकिस्तानी ग्रोन कंपनी को बड़ा करना चाहते हैं इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. लेट्स रैप दिस अप. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड फॉर लाइक हाउ मच टाइम, लाइक 1 घंटा प्लस, मेरे ख्याल में 90 मिनट प्लस, 1 hour and 45 minutes. तो
پرسنلی مجھے بہت مزہ آیا آپ کی اسٹوری. اور اچھا شاید ہم نے ٹیلی مارٹ کی کچھ باتیں کی, شاید لوگوں کو لگے کہ یہ اسپانسرڈ تھا, تو بالکل یہ اسپانسرڈ نہیں تھا, اور دے آر ڈوئنگ سم امیزنگ ورک اور زبردست طریقے سے ایکسپینڈ کر رہے ہیں. تو آئی واز فیسینیٹڈ کہ یہ ایسا کیا کر رہے ہیں اور ان کا کیا ویژن ہے اور کس سوچ کے ساتھ یہ چل رہے ہیں. سو دا ہول پرپز واز دیٹ. تھینک یو ویری مچ احمد ونس اگین, کیپ کمنگ. ان شاء اللہ آپ کے ساتھ ایک دوبارہ بیٹھک کریں گے اور چیزیں ڈسکس کریں گے. واٹس یور ویو پوائنٹ آن دا ڈفرینٹ انڈسٹریز دیٹ آر ان پاکستان اور کافی چیزیں. تو ایز یوزول اچھا سب سے مزے کی بات, میں احمد بھائی کا جو سوشل ہے وہ فیس بک زیادہ تر یوز کرتے ہیں رائٹ. آپ وہ فیس بک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, آپ ان کو فالو کریں. بڑی زبردست اسٹوریز لگاتے ہیں, جہاں پر رکتے ہیں ہوٹل کا روم بھی ڈال دیتے ہیں. کبھی جو ہے ڈک کی اسٹوریز ہو گئی, کبھی جو ہے ان کے واچ ہو گئی, کیا ہو گئی. تو بڑے ادر دین رننگ دس سکسیزفل کمپنی ان پاکستان اور ایک بڑا زبردست ویژن رکھنے کے باوجود ہی از اے ویری ڈاؤن ٹو ارتھ گائے. ہز اسٹوریز آر فیسینیٹنگ. آپ کو لگتا ہے کہ ایک عام ہی بندہ ہے اور آپ ریلیٹ کر پاتے ہیں. تو ان کا سوشل بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, اور جو ٹیلی مارٹ ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں ہوگا. اف آپ کو نہیں پتا کہ ٹیلی مارٹ کیا ہے, ہاؤ ڈز اٹ ورک, تو گو چیک آؤٹ اور مختلف کیٹیگریز چیک کریں, الیکٹرانکس چیک کریں, اینڈ سی اپنا فیڈ بیک ان کو دیں, ہمیں دیں. کوئی چیز آرڈر کی ہو تو اپنا ایکسپیرینس کامنٹ میں شیئر کریں. اینڈ ایز یوزول تھینک یو ویری مچ.